ALRA TV. बहुत शाही मरहबा तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆக்சுவலா நம்ம தீன இலாஹி கண்டினியூஷன் பண்ணி இருக்கோம். ஸோ நார்மல் ஜென்ரல் டாபிக்ஸ் சில அல்ரா டிவி இந்த யூனிவர்சல் சூஃபி மாஸ்டர் அவங்களோட டீச்சிங்ஸ் அவங்களோட நாலேஜ் பத்தி பேசலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஆன்மீகத்துல எப்படி நம்ம சக்சஸ் அடையிறது, எப்படி அல்லாவோட குறுப்பு முகமத் அந்த ஜல்வா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த தர்ஜாத்தை எப்படி அடையிறது, அதுக்கப்புறமா சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி அவங்க இந்த உலகத்துக்கு இமாம் மெஹதி கல்வி அவுத்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா ஸோ அதோட ரெஃபரன்ஸ் என்ன. ஸோ நம்ம தீன இலாஹியோட ரிலீஜன் ஆஃப் காட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நீங்க அந்த வெப்சைட்ல நீங்க டவுன்லோட் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை பத்தி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜியை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது, எப்படி இந்த டிவைன் எனர்ஜி நம்மளோட கல்புல எப்படி எடுத்துன்னு வர்றது, அதோட ப்ராக்டிஸ் என்ன, அதோட டீச்சிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இந்த அல்ரா டிவி பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமா நீங்க தினமும் லைவ் சூஃபி மாஸ்டர் சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் அவங்க தினமும் லைவ் வராங்க. ஸோ 10:30 ஸ்டாண்டர்ட் டைம், இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம்ல மார்னிங் 3 to 3:30 அவங்க லைவா வராங்க. ஸோ அந்த லைவ் வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க பாருங்க. ஸோ அது மூலியமா உங்களுக்கு நிறைய ப்ரைஸ், நிறைய தர்ஜாத்து இது எல்லாமே நீங்க எல்லாருமே பெனிஃபிட் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ்ல டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ் பேசுறோம். ஸோ தமிழ்நாடுல இருக்க தமிழ் மக்களுக்கு இது ஒரு நல்ல செய்தி என்னன்னா, எப்படி நம்ம ஷரியத்தை ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ அந்த ஷரியத்தை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி சொல்றாங்க, यकीन करो इबादत से कभी भी खुदा नहीं मिलता, अल्लाह नहीं मिलता, वो रास्ता कुछ अलग है. அப்படின்னா இந்த இபாதத் மூலியமா நீங்க ஜன்னத்தை அடையலாம், பட் அல்லாஹ் அடைய முடியாது. ஒரு புசுருக்கோட கோல் கூட இருக்குது, அவங்களோட கொட்டேஷன் கூட இருக்குது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நமாஸ் ரோசா கம் சுட்டோ ஓ ராஸ்தா கொய் தூதோ. அப்படின்னா இந்த நமாஸ் ரோசா எல்லாமே நல்லதுதான், பட் அந்த அல்லாஹ்க்கு போற அந்த பாதை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த தரீக்கத்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாதை டிஃப்ரெண்ட். நீங்க நமாஸ் ரோசா எல்லாமே படிச்சீங்கன்னா ஸோ அது மூலியமா நீங்க ஜன்னத்தை தான் ஜன்னத்தோட தர்ஜாத்தை அடையலாம். பட் அல்லாஹ் பார்க்கணும், அல்லாஹ் கூட பேசணும், எப்படி அவுலியா அல்லாஹ் மாறுறது, இதோட டீச்சிங்ஸ் என்ன, அவுலியா அல்லாவோட டீச்சிங்ஸ் என்ன. ஏன்னா ஒண்ணு மதரசால தாலீம் இருக்குது, அது நார்மல் ஷரியத்தோட தாலீமு, குரான் கத்து தராங்க, ஹாஃபிஸ குரானாக மாத்துறாங்க,
அதுக்கப்புறமா நமாஸ் படிக்க சொல்லி தராங்க. இந்த இது எல்லாமே வந்து எல்லாரும் பண்ணின்னு இருக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ ஆனா தரீக்கத்தோட தாலீம் வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல வந்து கான்கால வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஷரியத்துல வந்து இந்த மதரசால நம்மளுக்கு வந்து தாலீம் கட்சிச்சு. பட் தரீக்கத்தோட தாலீம் வந்து இந்த கான்கால இந்த ஜங்கல்ல இந்த காடுல தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து அடைஞ்சாங்க. இது எக்ஸாம்பிளா என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ ஹுசூர் கோசே பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஷரியத் வந்து மதரசால எல்லாமே அடைஞ்சாங்க. எதுக்காக அவங்க வந்து காடுக்கு போனாங்க? ஏன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கினாங்க. ஷரியத்ல இருக்கிற குரானோட மீனிங்ஸ், தப்சீரு, அதுக்கப்புறமா அதோட சின்ன சின்ன விஷயங்களோட டீடைல் நாலேஜ் வந்து ஹுசூர் கௌசப்பாக்கு வந்து ஜாயிரி இலும் மூலியமா எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிருந்துச்சு. பட் ஆனா வந்து அதுக்கப்புறமா இந்த ஜாயிரி இலுமை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஷரியத்தோட இலுமை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, எதுக்காக வந்து அவங்க வந்து காடுக்கு போய் கடும் தவத்துல இருந்து அந்த நப்சுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது நெகட்டிவ் ஸ்பீச் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அது நாவல் பாயிண்ட்ல இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படி அல்லாவோட குர்பத் அல்லாவோட முகப்பத்தை வந்து எந்த பாதையில போனாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்துச்சு ஷரியத்து. பட் எதுக்காக ஜங்கலுக்கு போனாங்க? இது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இல்லையா. நீங்க இந்துக்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கூட சித்தர்கள் பெரிய பெரிய மகான்கள் கூட அவங்க கூட போய் காடுல போய் கடும் தவத்துல இருப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் இந்த சூஃபிசம்ல கூட இப்போ ஹுசூர் கூட வார ஈராக்கு வந்து போவாங்க. ஸோ என்ன அங்க என்ன கிடைக்குது, எதுக்காக போறாங்க அப்படின்னா இந்த தில்வாலா இலும், இந்த கல்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இலும், இந்த இந்த நூரை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது. அதை வந்து ஒண்ணு நம்ம வந்து வீட்டுல வேலை இருப்போம், ஃபேமிலிஸ் இருக்கு, எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா. பட் அட் த சேம் டைம் நீங்க நமாஸ் கூட படிக்கிறீங்க, எல்லாமே பண்றீங்க. ஆனா அந்த எனர்ஜி அந்தோட நூறு எல்லாமே வந்து வெளியே போகுது. நீங்க தஸ்பி என்றீங்க, அது வாயால படிக்கிறீங்க, அந்த எனர்ஜியும் வெளியே போகுது. பட் ஆனா இந்த தில்லு இந்த கல்வுக்குள்ள வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட்குள்ள வந்து வரதில்லை. அதை எப்படி எத்துன்னு வர்றது? அதுக்காக தான் வந்து ஜங்கலுக்கு போய் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த மகாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் மூலியமா அந்த இஸ்மேஜாத் அல்லாஹ் வந்து எப்படி எத்துன்னு வர்றது. அப்பயே நீங்க இந்துவா எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து ஓமோட ஜபம் வந்து பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து அந்த மாலாவை பண்ணி அவங்க வந்து அந்த ப்ராக்டிஸை பண்ணி அந்த எனர்ஜியை வந்து உள்ள எடுத்துன்னு வருவாங்க. கிறிஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா யா ஈசா வேற வேற விதமான இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாருமே ஒரு கோர் என்னன்னா இந்த டிவைன் எனர்ஜி எப்போ நம்ம உள்ள எடுத்துன்னு வரோமோ, ஸோ அப்போதான் வந்து நம்மளோட அந்த காமம், கோபம், பற்று, பேராசை, அந்த டிசையர் இது எல்லாமே வந்து கம்மியாகும். ஸோ அது கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் அது எப்படி கம்மி பண்ணும், அப்போதான் ஒரு நல்ல மனிதனாக நீங்க மாறுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிற இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே வந்து நமாஸ் படிக்கும்போது எல்லாம் வெளியே வரும்போது எல்லாமே தப்பான விஷயங்கள் பண்றீங்க. ஏன்னா அது வந்து உங்க கையில இல்லை. அது வந்து உங்களோட நப்சு வந்து நப்சு அம்மாரா இருக்குது. ஸோ அதனால உங்களால அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஸோ அது வித்தவுட் கண்ட்ரோல் நீங்க வந்து எல்லா தப்புகளும் பண்றீங்க. நமாஸ் ஏதோ படிக்கிறீங்க, ரோஜாவும் வைக்கிறீங்க, எல்லாமே வந்து மேல மேல பண்றீங்க. ஆனா அந்த நமாஸோட குபுலியத், அந்த நமாஸ், அந்த ரோஜா, அது எல்லாமே வந்து எப்போ குபுல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லா சல்லாத்தா இல்லா பி ஹுஸ்ரில் கல்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ லா சல்லாத்தா இல்லா பி ஹுஸ்ரில் கல்ப்னா அந்த கல்போட கான்சென்ட்ரேஷன், அந்த கல்போட ஹாஜரி இல்லாம நமாஸே ஆகுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த கல்போட கான்சென்ட்ரேஷன், அந்த கல்போட எனர்ஜியை வந்து எப்படி நம்ம எக்ஸ் மாதிரி பண்ணி அந்த நமாஸை வந்து கரெக்டா படிக்கணும், அதுதான் வந்து தரீகத். தரீகத்துல 4 விதமான இது இருக்கு, ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்கூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காட்ரி, கிஷ்டி, நக்ஷ்பந்தி, சரவர்தி அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து இதுதான் வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல வந்து டில் நோ கூட இது இதை பத்தி வந்து இந்த தில்வாலா இலும் பத்தி வந்து அந்த குருகோலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதுல வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ இதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணும், எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும், அது எல்லாமே. ஸோ அதே மாதிரி சர்க்கார் கோவர் ஷாஹி சூஃபி மாஸ்டர் சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து இந்த உலகத்துக்கு எல்லா மக்களுக்குமே வந்து போய் சேரணும். அந்த மக்கள்ல யாரெல்லாம் உண்மையாவே இந்த இந்த தரிக்கத்துல வரணும்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்களோ, ஸோ யார் இந்த தரிக்கத்துல வந்து காமியாக அடையணும், அல்லாஹ் உண்மையாவே அல்லாஹ் நேசிக்கிற அந்த ரூக்கள், அந்த ஆத்மாக்கள், அதுக்காக அந்த அவங்களுக்கு இந்த நல்ல மெசேஜை போய் சேரணும். அவங்க இந்த தரிக்கத் இந்த டெக்னிக்ஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த டெக்னிக்ஸ் இந்த தரிக்கத்தோட
இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து அல்லாவோட குர்பத்தை வந்து உங்களோட நமாஸை வந்து துருஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட ரோஜா வந்து துருஸ் பண்ணிக்கலாம், இது எல்லாமே வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி சுஃபி மாஸ்டர் சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து இந்த அல்ட்ரா டிவியோட பிளாட்ஃபார்ம்ல மிக அருமையா வந்து டெய்லி வந்து சொல்றாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இந்த ஆன்மீகம் எப்படி நம்மளோட ஆத்மாக்கு சோலுக்கு எனர்ஜி வந்து இஸ்மேசாத் மூலியமா கொடுக்கணும், இல்லைன்னா ராராம் அவங்க மூலியமா கொடுக்கலாம், இல்ல வாஹி குரு, இல்ல ஓம் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து அந்த ஹார்ட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஹார்ட்டை வந்து நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு, கீழே நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை கால் பண்ணுங்க. ஸோ யாராச்சும் எடுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க ஜஸ்ட் எனக்கு வந்து இந்த ஹார்ட் ஆக்டிவேட், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட்டை வந்து எனக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க, எனக்கு ராராம் மூலியமா ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க, இல்ல அல்லாஹூ மூலியமா ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல ஓம் அப்படின்னு சொல்லி கூட ஆக்டிவேட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ, எந்த ரிலீஜியனுக்கோ எந்த இதுக்கோ வந்து இது இல்லை, கட்டுப்பாடு இல்லை. அது வேற ரிலீஜியன் எல்லாமே வந்து ஒண்ணுதான். கடவுள் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து ஒண்ணுதான். இந்த சுப்ரீம் பவர், அந்த பிரேம் ஆத்மா, அது எல்லாமே ஒண்ணுதான். நம்ம தான் வந்து இங்க இந்த உலகத்துல வந்து அவன் வேற இவன் வேறுன்னு சொல்லி என்னோட மதம் தான் பெருசு, அவங்களோட மதம் தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்த வந்து வெறுத்துன்னு இருக்கும். பட் சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க யாருமே பெருசு இல்லை, யார் உண்மையாவே பெருசு அப்படின்னா யாரெல்லாம் இந்த அல்லாவோட முஹப்பத் அவங்க வந்து உங்களோட இதயத்துல உண்மையாவே நேசிச்சு இருக்கானோ, அந்த இஸ்மே ஜாத்தோட அந்த ஷைனிங் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஜொலிக்கிற அந்த கல்பு தான், கல்ப சலீமா இருக்கட்டும், கல்ப முனிபா இருக்கட்டும், கல்ப ஷஹீதா வந்து இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி கல்பு தான் வந்து அல்லாஹ் முன்னாடி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மனுஷனாக மாறுறான் அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி வந்து மிக அருமையா வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸை வந்து எப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹியோட அவங்களோட வீடியோஸ் கூட இருக்குது. ஸோ அது கூட பார்க்கலாம். உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்த ரிலீஜியஸை பத்தி, இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பத்தி, இந்த நம்மளோட பிரஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த அஞ்சு சோலை பத்தி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அந்த டீடைல்ஸ் நாலேஜ் வேணும்னா நீங்க வெப்சைட் விசிட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை கால் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து லைவ் வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ யாரெல்லாமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்களோ ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இது எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம். என்ன இதுல கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட கோபம், நம்மளோட இந்த கிரீடு, என்வி, அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அது வந்து நீங்க ஜாகிரி மூலியமா கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்த நமாஸோட குபுலியத்தை ஆவலது இல்லைன்னா, ஏன்னா நமாஸ் வந்து புராயி ஒரு பேஹயாயிக்கு ரோக்கி ஹே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ அது எப்படி அது எப்படி வந்து நிக்க வைக்குது? அதுக்குதான் வந்து நம்ம வந்து இந்த தரிகத்தோட பாதையில வந்து நடக்கணும். இன்னசலாத்த தன்னா அனல் பாஷாஹி வலா அனல் பாஷாஹி வல் முன்கி வலா ஜிக்ருல்லாஹி அக்பர் அப்படின்னு சொல்லி குரானோட ஆயத்து இருக்கு இல்லையா? ஸோ நமாஸ் பேஷக் வந்து அது நமாஸ் வந்து உங்களோட இந்த புராயி பேஹைத்தை வந்து நிக்க வைக்குது. பட் ஆனா வந்து நீங்க அது அது வந்து நீங்க வந்து அவுட் சைட் பண்றதுனால அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாம போகுது. ஸோ அந்த நமாஸ் வந்து எப்படி காயம் பண்ணும், நமாஸை வந்து குரான்ல படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை, நமாஸ் வந்து காயம் பண்ணும். காயம் பண்ணோம்னா அது வந்து ஸ்டோர் ஆகும், அந்த எனர்ஜி வந்து அந்த கல்புல வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அப்போதான் வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி கூட ஃபைட் பண்ணும். உங்களோட நப்ஸ் கூட வந்து இந்த நூர் இல்ல நார் இதோட பொட்டன்ஷியல் தான் வந்து இன்சானோட குணத்துல ஒரு மனுஷனோட குணத்துல வந்து இருக்குது. ஒண்ணு வந்து அவன் வந்து நூறாக இருப்பான், இல்ல வந்து அவன் நாராக இருப்பான். ஒண்ணு வந்து நப்ச அம்மாராவா இருப்பான், இல்ல நப்ச லவாமாவா இருப்பான், இல்ல நப்ச முலிமாவா இருப்பான். சில பேர் நப்ச முத்தமினா, அந்த நப்ச முத்தமினா இருப்பா அடிஞ்சவங்க தான் ஹசரத்தை இன்சானா மாறுறாங்க. அவங்க தான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மகானாக மாறுறாங்க. அத எப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படி அந்த ஸ்டேஜ்க்கு எடுத்துன்னு போறது, அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, அதுதான் வந்து ஆன்மீகம். இப்போ நம்ம இதுல எல்லாமே வந்து சொல்லி தராங்க, இந்த பாஸ் அன்பாஸ். பாஸ் அன்பாஸ் அப்படின்னா இந்த பிரெத்தோட கான்சென்ட்ரேஷன், அது இல்லாம இந்த குண்டலினி சக்தி அப்படின்னு சொல்லி கூட இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி ஏத்துறது, அது எப்படி அதுல பவர் எப்படி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல், டிஃப்ரெண்ட் பேரான மக்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனா வந்து அது எல்லாமே வந்து கடவுளுக்கு ரீச் ஆகுறது இல்லை.
அந்த நீங்க பிரெத் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட இந்த லங்ஸ் வரைக்கும் தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லி பிரகார் கோர் ஷாஹி வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுல வந்து இப்போ நிறைய முர்ஷித்கள் வந்து பிரத்தோட இதுல வந்து கல்மாவை வந்து சேர்ப்பாங்க. லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரத்தோட கான்சென்ட்ரேஷன் மூலியமா அதை வந்து சேர்ப்பாங்க. அதுல சேர்த்தா கூட ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து 24,000 அப்படின்னு இதுதான் வந்து நம்ம உள்ள வந்து போகுது. ஸோ அது வந்து கம்மி. ஸோ ஆனா இந்த கல்போட இது இருக்கு பாத்தீங்களா, கல்போட நம்மளோட வைப்ரேஷன், கல்போட அந்த அந்த சவுண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, தக்கு தக்கு அப்படி. ஸோ அந்த சவுண்டை வந்து நம்ம அல்லாஹூ இல்ல ராராம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மன்கி மாலா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில. ஸோ இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த மாலா வந்து எப்படி வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும், அதுக்கு தான் ஒரு காமில் முஷத், ஒரு மகான் வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோஹர் ஷாஹி வந்து சொல்றாங்க. இந்த காமில் முர்ஷத்னா 3 நாள் இல்ல 5 நாள் இல்ல 7 நாளுக்குள்ள அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். அப்படி அவன் பண்ணலன்னா அவர் வந்து ஒரு காமில் முர்ஷதே இல்லை, அந்த மாதிரி முர்ஷதை வந்து நீங்க விட்டுருங்க. ஸோ இந்த கல்போட தாலீம், இந்த கல்போட ஆக்டிவேட் பண்ணாம ஒரு முறியத்தை அனுப்புறாங்கன்னா ஸோ அவங்க வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோஷ் வந்து எல்லா மக்களுக்கும் சொல்றாங்க. ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி சொன்னா வந்து எல்லா மக்களும் வந்து அவேர்னஸ் இந்த இந்த இது இல்லாம இருக்குது. இந்த எல்லாருக்கும் வந்து இந்த மெசேஜ் மூலியமா இந்த அவேர்னஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ நீங்க யாராச்சும் நீங்க வந்து பயத்தா இருக்கீங்க, ஸோ அவங்ககிட்ட போய் நீங்க கேட்கலாம். இந்த இந்த கல்போட தாலிம்னா இந்த நப்சை வந்து எப்படி சுத்தப்படுத்துறது, எப்படி நம்ம வந்து அல்லாஹ் கூட ரீச் ஆகுறது, எப்படி நம்ம வந்து அல்லாஹ் வந்து பாக்குறது, அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் வந்து நீங்க சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அவன் உண்மையாக காமில் முடிச்சதாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை, அவங்க சும்மா ஏமாத்தி காசு வாங்கிட்டு மக்கள் கிட்ட எல்லா விதமான தப்பான வழிகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வெறும் வந்து முறிதோட இது காசுக்காக அவனும் வயிற்று பொழப்புக்காக இது எல்லாமே பண்ணின்னு இருந்தானா ஸோ அவனும் வேஸ்ட்டு, அவனை ஃபாலோ பண்ற எல்லாருமே மக்களும் வேஸ்ட்டு. ஸோ இது இந்த மாதிரி தப்பான இதுல போகாம நம்ம வந்து எதுவுமே காசு வாங்குறது இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க விசிறி தருவாங்க, அது ப்ராக்டிஸ் பண்ற ஒரு டெக்னிக்கை சொல்லி தருவாங்க. ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அல்லாவோட இஜாசத் மூலியமா, சர்க்காரோட இஜாசத் மூலியமா உங்களுக்கு விக்கிற கல் வந்து இந்த தௌலத் வந்து கிடைக்கும். ஸோ நீங்க வேற இதுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த நார்மல் பிளட் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கட்டும், இந்த குண்டலினி சக்தி இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வேற விதமான சக்கராஸோட டெக்னிக்ஸ் இருக்கட்டும், அது எல்லாமே நீங்க போனீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட்ல உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா காசும் புடுங்கிட்டு இருக்கிற எல்லா தப்பான வழி எல்லாமே கூட சொல்லி கொடுத்துட்டு நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இருப்பீங்க. ஸோ இது கரெக்டான வழி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் இந்த இந்த பாதையில சக்சஸ் அடையணும்னு சொல்லி உண்மையாவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தீங்கன்னா, நீங்க இந்த அல்ரா டிவியோட பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் வெல்கம் பண்ணுது. நம்ம யாருக்கிட்டுமே எதுவுமே வந்து கேட்கறதும் இல்லை, வாங்குறதும் இல்லை. நம்மளுடைய நோக்கம், நம்மளோட இது என்னன்னா, இந்த ஆன்மீகம் வந்து எல்லாருக்குமே சொந்தமானது. இந்த ஆன்மீகம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து போய் சேரணும். இந்த இஸ்மிசாத் அல்லாவோட ஜிக்கிர் வந்து எல்லா கல்புலையும் வந்து ஜொலிக்கணும். அல்லாவோட முஹப்பத், அல்லாவோட இஷ்கு, இந்த ராராமோட முஹப்பத், அந்த அன்பே சிவம் சொல்லக்கூடிய அது, இல்ல லவ் இஸ் காட், காட் இஸ் லவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பைபிளாக இருக்கட்டும், இந்த கோர் ஆஃப் ரிலிஜியன் இஸ் டிவைன் லவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ஒரு பியூர் அந்த ஒரு மெசேஜ் தான் வந்து எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலியமா வந்து பேசுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு இதுல டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து அல்ரா டிவி வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து தருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து இவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் irrespective of any religion and cultural boundary, inner and outer need to be purified, eliminating hatred from society by enlightenment of the heart with divine energy. அப்படின்னா நம்மளோட ஆன்மீகம் இந்த அல்ரா டிவியோட கோல் என்னன்னா, நம்ம சொசைட்டில இருக்க அந்த ஹேட்ரை வந்து ரிமூவ் பண்ணி இந்த டிவைன் எனர்ஜி மூலியமா அல்லாவோட முகப்பத், அல்லாவோட எனர்ஜி, அந்த இஸ்மிசாத்தோட எனர்ஜி மூலியமா எல்லா மக்களுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல வழி, ஒரு நல்ல பாதை, அந்த சிராத்த முஸ்தகீம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உண்மையான பாதையை வந்து கற்றுக் கொடுக்கறது தான் வந்து ஒரு நோக்கம். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இது வந்து நார்மல் ஜென்ரல் மெசேஜ். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து புதுசா கூட பார்த்துருக்கலாம், ஸோ உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம ½ வந்து நார்மல் ஜென்ரலான ஒரு
மெசேஜை வந்து தினமும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ்ல வந்து தரோம். ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த தீனே இலாஹி த ரிலீஜன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புத்தகத்தை வந்து நான் ப்ரீவியஸா வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இந்த ஆதமோட எப்படி வந்து படிப்பு வந்து வந்துச்சு, எப்படி நம்மளோட ஆதம் வந்து 14,000 ஆதம் பத்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆதம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளேஸ்ல வந்தாங்க. நம்மளோட ஆதம் வந்து ஃபைனல் ஆதம் ஆதம் பத்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆதம் வேற. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வந்து நான் வந்து ப்ரீவியஸா வந்து சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் வந்து பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து சர்க்கார் கோஷையோட இந்த ரிலீஜன் ஆஃப் காட், இந்த கடவுளின் மதம் சொல்லக்கூடிய மிக அருமையான ஒரு இது ஸ்பிரிச்சுவல் புத்தகம். இதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து டவுன்லோட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. ஸோ அதை பாருங்க. ஸோ அது மூலியமா உங்களுக்கு நிறைய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இந்த ஆன்மீகத்தோட நாலேஜை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து அதோட கண்டினியூஷன் பண்ணலாம். நான் ப்ரீவியஸா சொல்லியிருந்தேன், இந்த குரங்குல இருந்து மனுஷங்க வந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஸ்னேக்கா 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறமா வந்து ஸ்னேக்கா மாறுற மனுஷங்க. இன்னும் வந்து ஹைலாண்ட்ல இருக்கிற அந்த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்னோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஆதம். இன்னொன்று வந்து என்ன சொல்றது, இந்த இதுல கூட வந்திருந்தாங்க, இந்த கரடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதுல கூட வந்து நிறைய பேர் வந்து பொருந்திருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்க இது ஆதிவாசிங்க அந்த மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்காங்க. அவங்களோட ஆதம் வந்து வேற, அவங்களோட கடவுள் அவங்க வந்து வேற விதமான சக்திஸை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கோர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்கன்னா, another Adam was punished for 1,000 years for some mistake. He was transfigured into a snake. He survives still live in the form of a special snake. 1,000 years after birth, it transformed into a human being and it is called Ruha. It is mentioned in the history that Alexander the Great passed through a jungle for hunting and noticed a beautiful woman crying. Then asked, she replied that she was a princess of China and she went on hunting with her husband. When a lion attacked and her husband and that she was then alone. Alexander asked her to return with him as he would make the arrangement for her return to China. Then the woman replied that her husband died and how she would save face on her return to China. Alexander took her home and married her. ஒரு அலெக்சாண்டர்னு ஒரு ஒரு பெரிய ஆள் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, இது என்னன்னா இது 1000 வருஷம் கழிச்சு அந்த ஸ்னேக்ஸா மாறணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அவங்களோட ஆதமோட இது வந்து சர்க்கார் கோர்ஷை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த அலெக்சாண்டர் வந்து என்ன பாக்குறாங்கன்னா, ஒரு ஜங்கல்ல வந்து ஒரு காடுல வந்து அந்த ஒரு சைனாவோட காடு அது. ஸோ அந்த காடுல வந்து ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க. ஒருத்தர் வந்து வந்து அவங்களோட புருஷன் வந்து லயனோட இது அட்டாக் மூலியமா அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அழுதுன்னு உட்காந்து இருந்தாங்க. சைனாவோட ஒரு ஹியூமன் ஒரு லேடி வந்து அழுதுன்னு இருந்தாங்க. ஸோ அலெக்சாண்டர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க அவங்கள எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க. எடுத்துன்னு போய் அவங்க ஏன் அந்த மாதிரி அழுதுறீங்கன்னா, அவங்க இந்த மாதிரி என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த மாதிரி லயன் வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சு, ஸோ அதுக்காக தான் நான் அழுகுறேன். ஆனா வந்து அலெக்சாண்டருக்கு இது தெரியாது, அவங்க வந்து ஸ்னேக்கோட உருவம் வந்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாததுனால அவங்களுக்கு அவங்களோட இதுல கிங்டம்ல எடுத்துன்னு போய் அந்த லேடியை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த லேடியை மேரேஜ் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். A few months later, Alexander was struck by an illness in his stomach. He he tried every cure for it, but to no avail. His illness worsened, and the physicians were powerless to treat the illness. A snake tamer also came to treat him. He called Alexander to one side and said to him, I can treat you, but I have a few conditions. If you are not healed in few days, you can have me executed. Tonight have a dish of pearls and rice made with plenty of salt in it, and you and your wife should eat plenty of it. Lock your room from inside, so that neither of you could leave the room. You should not sleep, but pretend to be asleep, so that your wife
thinks that you are in fact sleeping, and that there should not be a drop of water in the room. Alexander did likewise. During the night, his wife became thirsty and found out there is no water in the pot. She then tried to open a door and found it locked. She looked at her husband and felt that he was asleep. She has transformed into a snake, went out through a hole, drunk some water, returned in the form of a snake, and then transformed back into a human. Alexander was watching all this event unfolding. In the morning, he relayed all the details to the snake charmer, who told Alexander that his wife was a female serpent, which transfigured after 1,000 years, and that poison was cause of a pain in his stomach. The woman was then taken to a sea and the premises of execution and the sign, where she was thrown, still they exist today, and this is called the barrier of Alexander. Their race still exists in the ordinary. Snakes do not have ear, but this type of snakes has ear, and it is known as which Adam community is confined in the mountain of China, and uh, Zulkarnain, the king with the two horns, built stone wall to prevent them from entering this region. They have very long ears. They, they spread one beneath them and cover themselves with the other. They are known as Gog and Magog. The science discovered many religions, but many more are yet to be discovered. அப்படின்னா இந்த அலெக்சாண்டர் வந்து எடுத்துன்னு போனாங்க. ஸோ எடுத்துன்னு போய் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த ஆஹ் ஆஹ் அவங்க அது மேரி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மேரி பண்ண அந்த லேடியை வந்து அந்த பாய்சன் வந்து அவங்களோட வயிற்றுல போய் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ், நிறைய பேர் வந்து அந்த அந்த ஓல்டன் டேஸ்ல வந்து இந்த ஹாக்கின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேர் வந்து கூப்பிட்டு அவங்க வந்து சரி பண்ண பார்த்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சரி பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த வயிற்றோட வலி வந்து தெரியவே ஆகல. அது என்னன்னு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ ஸ்னேக்கோட விஷம் எடுப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க வந்தாங்க. ஸோ இந்த இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கினாங்க. ஸோ புரிஞ்சுட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க, ஸோ அப்போ வந்து இந்த இதுக்கு வந்து விடை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி, அவனும் வந்து அலெக்சாண்டர் வந்து சரி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாங்கன்னா, நீங்க வந்து இந்த சாப்பாடு இந்த இதுல வந்து சால்ட் வந்து நிறைய போட்டு நீங்க வந்து தூங்குற மாதிரி வந்து ஆக்டிங் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த அந்த ஆக்டிங் பண்ணும்போது உங்க வயசுக்கு வந்து தெரியவே கூடாது. ஸோ அப்புறமா அதே மாதிரி எல்லா ரூமும் வந்து லாக் பண்ணுங்க, தண்ணி கூட வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து அந்த அலெக்சாண்டர் வந்து எல்லாமே பண்ணாங்க. ஸோ எல்லாமே பண்ணும்போது அவங்க அதே மாதிரி அந்த அவங்களோட வைஃப் வந்து ஏந்து பார்த்தாங்க. அவங்க வந்து தூங்குற மாதிரி இருக்காங்க சொல்லி நினைச்சிட்டு அவங்க வந்து அந்த உருவத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்னேக்கா மாதிரி வந்து ஒரு ஹோல்ல இருந்து வெளியே போய் தண்ணியை வந்து குடிச்சிட்டு திருப்பி அப்பயே வந்து உருவம் மாதிரி உள்ள வந்து தூங்கிறாங்க. இது எல்லாமே வந்து அந்த அலெக்சாண்டர் வந்து தூங்கி இருக்கும்போது அந்த ஆக்டிங் மூலியமா எல்லாமே வந்து பாக்குறாங்க. ஸோ பார்த்துட்டு அவன் எல்லா இதுவும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறான். ஸோ இது வந்து இதோட இதோட இது வந்து வேற விதமான இந்த ஹூமன்னு இவங்க வந்து 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறமா வந்து சினேக்கோட உருவம் இந்த பாம்போட உருவமா வந்து சேஞ்ச் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, ஸோ அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா, அவங்களே கூப்பிட்டு அது என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, இவங்க எங்கெங்க எடுத்துன்னு வந்தீங்களோ அங்கே வந்து போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அவங்க எடுத்துன்னு வந்து அங்க வெளியே அந்த இதுல வந்து காடுல வந்து வந்து விட்டுறாங்க அந்த லேடியை. ஸோ அதே மாதிரி ஜுல்கர்னைன் அந்த மாதிரி வந்து மக்ளுக் வந்து இன்னும் கூட இருக்குது சைனாவோட பார்டர்ல. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட காது வந்து ரொம்ப நார்மலான ஸ்னேக்ஸ் வந்து காது இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி பாம்புங்களுக்கு வந்து பெரிய காது இருக்கணும். ஸோ அவங்க வந்து உள்ள வரக்கூடாது. பார்டர்ல வந்து இந்த ஜுல்கர்னைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ஸ்டோன் வால் வந்து மிகப்பெரிய வந்து ஒரு அந்த சைனாவோட பார்டர்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மூலியமா வந்து மக்களுக்கு எதுவுமே வந்து கஷ்டம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதுல வந்து சர்தார் கோஷாய் வந்து சொல்றாங்க. இது என்னன்னா, டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆதம் இவங்களோட கூட ஒரு ஒரு இதுதான். இவங்க மூலியமா கூட இந்த மக்கள்கள் எல்லாமே வந்திருக்காங்க இந்த உலகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோஷாய் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. இந்த இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஹிமாலயால கூட இந்த ஸ்னோயி ஹூமன் அப்படின்னா ஹிமாலயால கூட சில பேர் இருக்காங்க, அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆதமோட லீனேஜ் அப்படின்னு சொல்லி
சர்கார் கோர்ஷை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன ஆயிருக்குன்னா, ஸ்டில் தெர் இஸ் எ ஹியூமன் லைஃப் ஆன் மார்ஸ் அண்ட் தெர் இஸ் எ லைஃப் ஃப்ரம் ஆன் தி சன். இந்த ஹியூமன் லைஃப் வந்து நம்மளோட எர்த்துல மட்டும் இல்ல, நம்மளோட மார்ஸ், இந்த மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சன்னு, மூன் அதுல எல்லாம் கூட இருந்துச்சு. பட் அதுல வந்து நிறைய இதுல வந்து இந்த இது வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து இந்த மூன்ல எல்லாமே வந்து அழிஞ்சிட்டாங்க. அந்த மக்கள் எல்லாமே வந்து இப்போ இல்லை. ஸோ இப்போ இருக்கிற இதுல வந்து மார்ஸ்லயுமே, மார்ஸ் ஒன்று, இன்னொன்னு சன், இந்த ரெண்டுத்துலயுமே வந்து இன்னும் கூட மக்கள் வாழ்றாங்க. ஸோ அதை பத்தி ஒரு டீடைல் நாலேஜ் வந்து சகார் கோஷை வந்து இந்த ரிலீஜன் ஆஃப் புக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ in the world of Mars, the inhabitants are from every region. Our scientists could not reach the Mars yet, whereas the mountain have visited the Earth many times and have taken our people back with them for experiment. These science and invention are superior to ours. Even if our satellite or scientists reach there, they cannot escape their treasury. அப்படின்னா இந்த மார்ஸ்ல இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த யூஎஃப்ஓ கூட நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் மூலியமா வந்து நிறைய நிறைய மக்கள் வந்து இங்கிருந்து எடுத்துன்னு போய் அவங்க வந்து ரீசர்ச் பண்றாங்க. பட் ஆனா நம்மளோட சயின்டிஸ்ட் வந்து இன்னும் ரீச் ஆகல. ஸோ மார்ஸ்ல ரீச் ஆகல, வரும் 3 வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து போயிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ மார்ஸ்ல இருந்து ஆனா அவங்களோட டெக்னாலஜி என்ன இருக்குன்னா, மார்ஸ்ல இருந்து நம்மளோட உலகத்துக்கு வந்து நம்மளோட மக்கள்ல வந்து அவங்க எடுத்துன்னு போய் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்காக எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காங்க, கருத்துன்னு போயிடலாம். ஸோ அப்படின்னு சொல்லி சகார் கோட்ஷை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா the God endowed one Adam with abundant knowledge. His progeny gained access to Baitul Mamur, the celestial archetype of Kaaba. With knowledge, they were able to alternate whatever command God gives to the angels. One day, the angels complained God that this nation had become and implemented in their affairs, and that when the angels came down into the world to implement the task, they would already have an antidote to the task of the angels. அப்படின்னா இந்த பைத்துல் மாபுரம் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரிஜினல் நீங்க இங்க பாக்குற சவுதி அரேபியால இருக்கிற அந்த காபா வந்து அதோட நக்கல் தான். வந்து இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமுக்கு வந்து அந்த ட்ரீம்ல அந்த சொல்லியிருந்தாங்க, பைத்துல் மாமூர்ல இருக்கிற மாதிரி காபா வந்து நீ வந்து கீழே இந்த மக்கால இருக்கு இல்லையா, ஸோ கீழே கூட அதே மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதோட நக்கல், அதோட அசல் வந்து பைத்துல் மாமூர்ல தான் இருக்குது. அதோட ஆக்சஸ் வந்து நம்மளோட இந்த சோலை நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, இந்த சோலை நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பைத்துல் மாமூர் வரைக்கும் நம்ம அது அங்க ஏஞ்சல்ஸ் என்ன பேசுறாங்க, அந்த தேவதைகள் என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி சில பேர் இருந்தாங்க இந்த ஓல்டன் டேஸ்ல வந்து சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அல்லாஹ் வந்து இந்த பரிஷ்டா இந்த ஏஞ்சல்ஸ்க்கு வந்து வந்து என்ன சொன்னாலும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருது. ஏன்னா அவங்க வந்து பைத்துல் மாமூர்ல வந்து வரைக்கும் அக்சஸ் வச்சிருந்தாங்க, அந்த நாலேஜ் அந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருந்தாங்க. ஸோ அதனால அவங்க ஏதாச்சும் இப்போ அல்லாவோட பிளானிங்ல வந்து அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கீழே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ஏஞ்சல்ஸ் வந்து இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அல்லாஹ் கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க, ஸோ உங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ற பிளானிங் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் கிட்ட வந்து அந்த ஏஞ்சல்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க அல்லாஹ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, God then commanded the archangel Jibril to go and test them. A 12 years old boy was grazing sheep when Jibril approached him and asked, "Do you possess any knowledge?" The boy replied, "Ask me." Jibril then asked the boy to tell him where the Jibril was at the time. The boy closed his eyes and then said that see, Jibril was not in the heaven. Jibril then asked, "Where is he?" Then the boy replied with him, "Jibril was not in any land either." Then Jibril asked, "Then where it is?" Then the boy opened his eyes and said, "I have searched from him in the 14 realms, and he is nowhere to be found. Either I am Jibril or you are." ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சக்திகள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு
அந்த ஒரு ஹோம் இருந்துச்சு, அந்த ஒரு மக்கள் இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மக்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அல்லாவோட பிளானிங்ல வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதுனால அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் வந்து இந்த ஜிப்ரைலுக்கு வந்து அனுப்பி டெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஜிப்ரைல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து கீழே வந்து அந்த அந்த இதுல வந்து அந்த லேண்ட்ல வந்து அங்க ஒருத்த 12 இயர்ஸ் பாய் ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ அந்த 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 பாயை வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்றது, இந்த ஆடு மேய்ச்சின்னு போய் நின்றாரு. ஸோ அவரை கேட்குறாங்க ஜிப்ரைல், உனக்கு ஜிப்ரைல் எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் பண்றான். ஸோ அவர் வந்து கண்ணு மூடி பாக்குறாரு, எல்லா ரிலாக்ஸ் வந்து செக் பண்றாரு. அவர் சொல்றாரு, இந்த ஜிப்ரைல் வந்து ஹெவன்லயும் இல்ல. சரி, அப்போ எங்க இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா இதுவுமே நான் பார்த்துட்டேன், 14 ரிலாக்ஸையும் செக் பண்ணிட்டேன், ஜிப்ரைல் வந்து எங்குமே இல்ல. சரி, ஜிப்ரைல் வந்து திருப்பி கேட்கிறாரு, சரி எங்கதான் இருக்காரு ஜிப்ரைல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒண்ணு நீ ஜிப்ரைலா இருக்கணும், இல்ல நான் ஜிப்ரைலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த சின்ன குழந்தைக்கு பாருங்க அந்த டைம்ல வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த நாலேஜ், எந்த அளவுக்கு இந்த பவர் இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. ஜிப்ரைல வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ அந்த அது பார்த்து ஜிப்ரைல வந்து ஷாக் அடைகிறாங்க. ஷாக் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அல்லாஹ் கிட்ட போய் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Then God commanded the angel to down this generation by flooding. They heard this mandate also and began to build homes of metal and glass. They are an earthquake renewed them. At that time, the region was called Halda. Halda. It is now Greece. ஸோ அந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கிரீஸ்னு இப்போ வந்து கிரீஸ்னு சொல்றோம், அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த கால்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றாங்க, இவங்களுக்கு இவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு, எங்களோட பிளானிங்ல வந்து இவங்க வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றாங்க, அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத்தோட பிளானிங்ல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லி ஏஞ்சல்ஸ்க்கு வந்து ஹுக்கூமை கொடுக்குறாங்க. ஏஞ்சல்ஸ் வந்து சொல்றாங்க, நீங்க போய் அந்த அந்த நாட்டு அந்த இதுல வந்து ஃப்ளோட்டிங்க வந்து அனுப்பிச்சிடுங்க, இந்த சுனாமி மாதிரி அனுப்புங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அந்த பேசுறது கூட வந்து இந்த இந்த மக்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பேசுறது கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஹோமை வந்து மெட்டல் அண்ட் கிளாஸ் மூலியமா வந்து பில்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ மெட்டல் அண்ட் கிளாஸ் மூலியமா வந்து பில்டு பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா திருப்பி எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, இதுல கூட இவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாங்கன்னு சொல்லி எர்த்துக்வேக் அமுச்சு அந்த இது எல்லா இந்த மக்களுக்கும் வந்து அழிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத்தோட பிளானிங்ல வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க அவங்க பிளான் பண்ணி இது பண்றதுனால அந்த மக்களுக்கு வந்து அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் வந்து நான் என்ன சொல்றேன் அதை ஃபாலோ பண்றதுனால அவங்கள வந்து அழிச்சிடறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோட்ஸை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா தோஸ் பீப்புள் வித் தர் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் தென் அண்ட் அவர் சயின்டிஸ்ட் வித் தர் சயின்டிபிக் நாலேஜ் நவ் ஆர் இன்டர்ஃபியரிங் வித் காட் அஃபேர்ஸ். In order to instill fear into human beings now, a small disaster has been instigated for the complete destruction. As asteroid already sent towards the Earth is expected to hit the Earth in about 20 to 25 years. When it does, that will be the last day of the Earth. A part of the asteroid has already fallen on Jupiter within the last 2 years. Our scientists also aware of this fact. இதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற மக்களும் இப்போ இருக்கிற இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வச்சிருந்த எல்லா மக்களும் வந்து அவங்களும் வந்து அல்லாவோட பிளானிங்ல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றதுனால அல்லாஹ் வந்து இந்த இந்த மக்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த இது இருக்கணும், ஃபியர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, ஒரு பயம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஆல்ரெடி ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு ஒரு பெரிய கல் வந்து இந்த உலகத்தை நோக்கி வந்து நிறுத்து அப்படின்னு சொல்லி சர்க்கார் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. அது 20 to 25 இயர்ஸ் டைம் எடுத்து அது வந்து நம்மளோட உலகத்துக்கு வந்து ஹிட் ஆக போகுது. இது வந்து சயின்டிஸ்ட் கூட தெரிஞ்சிருக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ அது ஹிட் ஆக போகுது. அந்த மாதிரி ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட இந்த எர்த் வந்து அதுதான் லாஸ்ட் டே ஆஃப் எர்த் அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்றாங்க. ஏன்னா எதுக்காகதுன்னா இது கூட சயின்டிஸ்ட் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் கூட வந்து அல்லாவோட பிளானிங்ல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றதுனால அல்லாஹ் வந்து மக்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கணும், கடவுளோட பயம் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டை வந்து அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து
ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கல்லு கூட ஒரு இந்த ஜூபிட்டரை வந்து ஹிட் பண்ணி அதுல இருக்க நிறைய இது வந்து பாதிப்பு வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதுவும் வந்து சயின்டிஸ்டுகளுக்கு வந்து நல்லா வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதுக்காக அவங்க வந்து இந்த மாதிரி மூன்ல வந்து வாழறதுக்காக வந்து எல்லாமே வந்து பிளான் பண்ணின்னு இருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னு சொல்லி சர்கார் கோஷ் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். They are wishing to move to the moon or some other planet before the implementing disaster strike. As such, they have even been plot booking on the moon when they know that the life cannot be sustained on the moon as there is no oxygen, water or vegetation. What is the purpose of all these frenzies? As far as research is concerned, what benefit did humanity gain by reaching the moon or Jupiter? Has any medication or precaution been discovered to longevity or as a cure been found to prevent death? சர்தார் கோல்ஷை வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க. இவங்க வந்து இந்த மாதிரி நம்ம உலகம் அழிய போகுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக மூன்ல எல்லாம் பிளாட் புக் பண்ணிட்டு அங்கே எங்கேயாச்சும் அது வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி தான் சர்தார் கோல்ஷை சொல்றாங்க. ஏன்னா மூன்ல வந்து அந்த ஆக்சிஜன் இல்லை, அந்த ப்ராப்பரான வாழறதுக்கான வெஜிடேஷன் அது எல்லாமே இல்லாதனால ஸோ நீங்க அங்க போய் ஆச்சு வாழ்ந்துருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. ஏன்னா டெத் வந்து எல்லாருக்குமே வரதான். ஒரு 70-80 இயர்ஸ் வந்து நீங்க இங்க இருந்தாலும் சரி, நீங்க மூன்ல இருந்தாலும் சரி டெத் வரும். நீ அதுக்கு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கியா? உன்னோட டெத்தை நீ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? அப்போ டெத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, எல்லாருக்குமே வந்து சாவுன்னு வந்து இருக்கு, ஏது இருக்கு, அதை யாராலையுமே நிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது நீ இந்த மாதிரி மூன்லயும் ஜூபிட்டர்லயுமே பிளாட் இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே வேஸ்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோஷை வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஈவன் if we reach the creature of the Mars, the difference in the environment, oxygen, would make our life on the Mars impossible. All the wealth is being squandered in this matter. If the United States and Russia spend it on the poor, then everybody would be prosperous. The difference among human beings have led to the creation of atomic bombs and weapons of mass destruction simply to annihilate each other. When the world will come to an end without the bombs anyway. சர்தார் கோட்சே இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாஸ்ல போறது, அங்க போய் என்ன இருக்குது, அது எல்லாமே வந்து நீங்க எவ்வளோ காசு வேஸ்ட் பண்றீங்க, எவ்வளோ உங்களோட மணி வந்து வேஸ்ட் ஆகுது. அதுக்கு பதிலா நீ வந்து எத்தனையோ மக்கள், ஏழை மக்களுக்கு நீ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தனா எத்தனையோ பேரோட வாழ்க்கை வந்து நல்லதான் மாறாதா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இது எல்லாமே நீ சர்ச் பண்ணின்னு இருக்க, மாஸ்ல என்ன இருக்கு, அதுல என்ன இருக்குன்னு. ஸோ நம்மளோட சாவுக்கு நீ எதுவுமே சர்ச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சாவு வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளை நோக்கி வந்துன்னு தான் இருக்கு. ஸோ அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோஷ், எதுக்கு நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் காசு எல்லாம் வேஸ்ட் பண்றீங்க, அதுக்கு முன்னாடி இந்த புவர் பீப்புளுக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனையோ மக்களோட வாழ்க்கை வந்து நல்லதா மாறும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் கோஷ் வந்து கொஸ்டின் பண்றாங்க. எனிஹோ இந்த உலகம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் வந்து அழியதான் போகுது. எதுக்காக இந்த அட்டாமிக் பாம்ஸ், இந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து பண்றீங்க, இது கூட வேஸ்ட் தானே. இந்த ஒருத்தனு மேல வந்து சாவறதுக்காகவா இந்த மாதிரி எல்லாம் அட்டாமிக் பாம் பண்ணிட்டு வெப்பன்ஸ் பண்ணிட்டு இது ஒரு ஒரு நாள் வரும். அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த உலகம் எப்படி இருந்தாலும் வந்து எண்டாவது தானே போகுது அப்படின்னு சொல்லி மிக அருமையா வந்து சர்தார் கோஷே வந்து எல்லா மக்களுக்கும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா too many souls were created in the celestial sphere. The too many souls were created in the celestial sphere na, the intimate souls were in the front of row in the primordial time. The common souls were sent down among the nation of the Adam, made in the world of black, white, yellow or red clay. Jibril, Harut and Marut, the angels, taught them the knowledge and virtue. When Adam were made from the clay on the earth, internal jinn would enter the body of this Adam and offspring at the right opportunities and try to seize them in their satanic hold. Then the prophet and saint of that nation and the teaching would become a means of the deliverance. Countless Adams were made in pairs.
with their female partners, and the procreation commenced. Many times a woman was carried alone without an Adam, and she would bear children with the command B. இந்த மாதிரி பல விதமான ஸ்பியர் இந்த இது வந்து ஆத்மாக்கள் வந்து நம்ம இந்த ப்ரீமோடியல் டைம்ல வந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்கவுங்க நேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஆதம்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எல்லோ ஸ்கின் ஆதம் கூட இருக்காங்க. அவங்க வந்து மார்க்ல இருக்காங்க. சூஃபி மாஸ்டர் சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட ஸ்கின் வந்து மார்க்ல இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஒயிட் இந்த பிளாக் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆதம்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து ஜிப்ரைல் ஹாரூத் மாரூத் மூலியமா வந்து எல்லா மக்களுக்கு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆதம் சஃபியுல்லா வந்தாங்க. ஸோ ஆதம் சஃபியுல்லா வந்து இந்த நம்மளோட ஜின்னு மூலியமா ஆதம் சஃபியுல்லா வந்து ஃபைனலா வந்து அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் பண்ணாங்க. ஸோ அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் பண்ணும்போது இந்த ஜின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த சாத்தான் வந்து நம்மளோட நாவல் பாயிண்ட்ல வந்து சுத்திட்டனால அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஹசத் மூலியமா வந்து அந்த சாத்தான் வந்து ஸ்பிட் பண்ணாங்க நம்மளோட நாவல் பாயிண்ட்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணும்போது ஸோ அந்த ஜின்னு வந்து நம்மளோட ஆதம்ல வந்து ஃபார்ம் ஆகி இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம பாடியில வந்து போயின்னு இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த மக்களுக்கும் அந்த அல்லாவுக்கும் அந்த சிராத்த முஸ்தகீமுக்கும் நடுவில் வந்து இந்த சாத்தான் வந்து இருக்கான். ஸோ இதை எப்படி சுத்தப்படுத்தணும்னா இந்த இஸ்மேஜாத் மூலியமா இந்த அல்லாவோட இஸ்மேஜாத் வந்து உங்களோட கல்வில எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து சுத்தப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சர்தார் சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து மிக அருமையா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட டீட்டெயில் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நெக்ஸ்ட் எபிசோட் வரும்போது நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து கேளுங்க. ஸோ இதோட டீட்டெயில் நாலேஜ் வந்து சூஃபி மாஸ்டர் சையத் யூனுஸ் அல்கோஹர் வந்து மிக அருமையா வந்து டெய்லி லைவ் வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? So thank you so much ALRA TV for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much Sayyidi. Thank you so much everyone. Gohar Hafiz. सैयद अयाज, रूह की समात क्या होती है, वो कैसे सुनती है? जैसे हम सुनते हैं कि लतीफ़ा आना रूह की आँख है। नहीं, लतीफ़ा आना रूह की आँख तो नहीं है, और ज़ाहिर है कि रूह लतीफ़ है। तो अगर रूह लतीफ़ है तो उससे मुतल्लिक़ा जितने भी हवास होंगे वो भी लतीफ़ ही होंगे ना। लॉजिकल बात है ना भाई, ये कॉमन सेंस भी यूज़ करें ना आप अपना। भाई सारी गाड़ियों में पेट्रोल डलता है तो इस गाड़ी में पेट्रोल ही डलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप ये पानी से चला लें। ये लॉजिक है। लतीफ़ा अना अलग है, लतीफ़ा रूह अलग है। ये अभी लतीफ़ा अना क्या है? अब इसके लिए ये आलम अहदियत है और ये अल्लाह बैठा हुआ है। अब ये जो आलम अहदियत है, इसके नीचे आलम वहदत है जो कि मकाम मोहम्मदी है, यहीं पर मकाम महमूद है। जिस तरह अल्लाह का कोई साझेदार नहीं, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, सही है ना? इसी तरीके से जिस फिजा में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस आलम में अल्लाह है, वहां पर भी कोई गैर मखलूक यानी मखलूक दाखिल नहीं हो सकता। यहां कोई दाखिल नहीं हो सकता, कोई नबी, कोई फकीर, कोई वली, कोई दाखिल नहीं हो सकता यहां पर। आप समझ गए हैं बात को? क्या समझे हैं बताइए। तो इसको कहेंगे द realm ऑफ वननेस। सो वननेस हैज टू बी मेंटेन्ड। समझे आप? अब चूंकि आलम अहदियत है यानी अकेले होने का आलम, आलम तन्हाई, अकेले होने का आलम, जहां पर वो अकेला है। तो अब ये जो उसका अकेलापन है,
جو اس کی وننس ہے، وحدانیت ہے، اس کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی اس کے عالم میں داخل نہ ہو سکے. وہ اکیلا the entire atmosphere of the realm of oneness should be thickly and only filled with his own presence. Not even the atmosphere should be shared by anyone. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو یہ عالم احدیت ہے. کیا ہے یہ؟ یہاں کسی انسان کا گزر نہیں، کسی کی نظر نہیں. یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اب 3 طرح کی چیزیں یہاں پر اللہ کے ساتھ مقیم ہیں. ایک تو ہے جثہ توفیق الہی، دوسرا ہے طفل نوری، اور تیسرا ہے لطیفہ انا. کتنے ہو گئے؟ ایک تو ہو گیا جثہ توفیق الہی، اور ایک ہو گیا طفل نوری، اور تیسرا کیا ہے؟ تو یہ لطیفہ انا یہاں کی مخلوق ہے. اب آ جائیے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف کہ بھئی انسان کو ادراک نہیں ہے اللہ کا، دیکھ نہیں سکتا، اس کی جو بصیرت ہے دیکھ نہیں سکتی. تو انسانی آنکھ یہ ہیں. لطیفہ انا تو اس کی اپنی بصیرت، اپنے عالم سے آئی ہوئی مخلوق ہے نا. اس کی بصیرت سے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے نا. بھئی تیری بصیرت کو ادراک نہیں ہے نا. دیکھو لا تدرک الابصار، کہ تم کو اس کی بصیرت کا جو ہے ادراک نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ کر لیتا ہے. تو جب وہ کرتا ہے تو اس کی کون سی چیز کرتی ہے؟ اس کی ایک مخلوق اس کے عالم کی. تم اس کو اپنے سر میں بیدار کر لو نا، یہ اس کی بصیرت ہے. یہ اس کی بصیرت ہے. تو یہ لطیفہ انا یہاں کی مخلوق، عالم احدیت کی، جو یہاں کی مخلوق ہے وہی یہاں جا سکتی ہے نا. جو یہاں کی مخلوق ہے وہی جا سکتی ہے نا. اور یہ تمہارے اندر ہے. بتاؤ کتنی عظیم عظیم چیزیں اللہ نے تمہارے اندر رکھی. اور اگر تم کو یہ علم ملے ہی نہ، یا کوئی ان کو بیدار کرنے والا نہ آئے، تو پھر تمہاری اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ سارا کا سارا احسان عظیم تو سیدنا گوہر شاہی کا ہے. نہ ملتا آپ کا سہارا تو ہم کہاں جاتے. لطیفہ انا بھی پڑا رہتا ہمارے سر میں، سینے کے 5 لطیفے بھی مٹک مٹک کر کے فوت ہو جاتے، کچھ نہیں بنتا ہمارا. یہ کرم ہے فقط سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کا. آپ تشریف لائے ہیں تو یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے، ورنہ کیا کرتے ہم؟ خانہ کعبہ جاتے اور کہتے امام کعبہ سے کہ بھائی اللہ کا دیدار کرنا ہے، کیا کریں؟ تو ڈنڈے مار کے بھگا دیتا. اللہ کا دیدار نہیں ہوتا انسان کو. اور اسی آیت کو وہ بناتے ہیں موضوع بحث کہ بھائی اللہ نے تو قرآن شریف میں فرمایا کہ لا تدرک الابصار، کہ تمہیں تو اس کی بصیرت کا ادراک ہی نہیں ہے. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ کر لیتا ہے تمہاری بصیرت کو اپنے نرغے میں. کیسے کر لیتا ہے؟ لطیفہ انا اس کی بصیرت ہے، وہ تمہارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے نا. اب تم نے اس کو بیدار کرنا ہے، پھر علم دیدار سیکھنا ہے. جب سیکھ جاؤ تو پھر دیدار ہی دیدار کرنا ہے. اب یہ 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے رب کا دیدار ہوتا ہے. جثہ توفیق الہی کے ذریعے جو دیدار ہوگا وہ مراقبے کی حالت میں ہوگا، مراقبہ. طفل نوری کے ذریعے جو دیدار ہوگا وہ ہوش و حواس میں ہوگا. طفل نوری کے ذریعے جو دیدار ہوگا ہوش و حواس میں.
اور لطیفہ انا کے ذریعے جو دیدار ہوگا وہ خواب میں ہوگا۔ اب یہاں دیدار کی جو کوالٹی ہے کہ یوں سمجھ لیں ایک ڈی وی ڈی کوالٹی دیدار ہے اور ایک جو ہے وہ فل ایچ ڈی ہے اور ایک الٹرا ہائی ڈیفینیشن یعنی 4K دیدار، ایک 4K دیدار ہے نا جس کے مقدر میں رب جو لکھ دے، کیوں جی؟ اور حضور کو یہ تینوں طرح کا حاصل تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں طرح کا حاصل تھا۔ او ہو کیا بات! یعنی جسہ توفیق الہی کے ذریعے بھی حضور نے اللہ کا دیدار کیا، طفل نوری کے ذریعے بھی اللہ کا دیدار کیا، لطیفہ انا کے ذریعے بھی اللہ کا دیدار کیا۔ کیوں تینوں طریقے سے کیوں کیا؟ بھئی آپ کی امت میں ایسے بھی آئیں گے نا جن کو جسہ توفیق الہی ملے گا، ان کو تعلیم کیسے دیں گے اگر خود نہیں کیا ہوگا؟ آپ کی امت میں سلطان بھی آئیں گے نا، تو آپ نے اگر طفل نوری کے ذریعے دیدار نہیں کیا ہوا تو ان کو کیا سکھائیں گے؟ اس کے بعد آپ کی امت میں ایسے بھی لوگ آئیں گے نا کہ جو لطیفہ انا کے ذریعے دیدار کے متمنی ہوں گے، اگر آپ نے خود ہی نہیں کیا ہوگا تو ان کو کیا سکھائیں گے؟ کیوں جی؟ اچھا، اب یہ لطیفہ انا کے ذریعے جو دیدار ہوتا ہے اس کا علم حضور کو عطا ہوا، بولیے، اس کو کہتے ہیں علم دیدار۔ اور ان دونوں کا جو علم ہے وہ نہیں آیا تھا، وہ گوہر شاہی لے کے آیا۔ علم دیدار تو ہوا ان کے ذریعے، لیکن وہ معرفت، ان کی معرفت تین طرح کی ہے نا، ایک انا کی معرفت، ایک طفل نوری کی معرفت، ایک اس کی معرفت، الگ الگ معرفت ہو گئی نا۔ تو اس کا دیدار جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس علم، کیونکہ پتہ نہیں ایک دن کیا ہوا، وہ جو علم صرف ان کے لیے تھا وہ انہوں نے ہم کو دے دیا۔ وہ ایک ہی تھا نا، وہ تو ایک ہی تھا نا، تو باقی دو علم وہ تو تھے ہی نہیں نا۔ تو جہاں سے یہ باقی دو آئے ہوں گے تو وہ جو تیسرا تھا جو انہوں نے اپنا دیا تو وہ نہیں دیا گیا ہوگا، تو وہ میڈل کی طرح اپنے آفس میں لگا کے رکھا ہوگا نا علم، گوہر شاہی کی کس کام کا؟ کیونکہ اس راستے میں کوئی چیز انسیڈنٹل نہیں ہوتی، ایکسیڈینشل نہیں ہوتی کہ جی وہ تو حضور پاک نے دے دیا اس لیے گوہر شاہی نے لوگوں کو اللہ کا دیدار کرا دیا، اگر حضور پاک نہیں دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ تو ایکسیڈینشل ہو جاتا نا، کہ اللہ کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ امام مہدی کو یہ علم دیں گے، وہ بس حضور پاک کو پتہ نہیں کچھ ہوا اچانک اور انہوں نے عطا فرما دیا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اس راستے میں انسیڈینشل اور ایکسیڈینشل کوئی اکرنس نہیں ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو لطیفہ انا ہے عالم احدیت کی مخلوق ہے، اس مخلوق کے ذریعے اب ذرا سا فرق ہے یہاں پہ، وہ فرق کیا ہے؟ یہ لطیفہ انا کے ذریعے آپ یہاں پر مقام محمود پر پہنچتے ہیں، یہ ویونگ گیلری کی طرح ہے، یہاں سے پھر دیدار ہوتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اندر جاتی ہیں اور وہاں دیدار کر، انسان تو نیچے ہے نا مراقبے میں یا ہوش و حواس میں نیچے ہوگا نا، یہ چیزیں تو ادھر سے ہی نیچے آئی تھی نا، یہ تو جا سکتی ہے نا، یہ ادھر جاتی ہیں، بغل گیر بھی ہوتی ہیں، یہ اب جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت الکبریٰ والی بات بتائی قرآن شریف میں کہ یوم معراج میں جو آیت الکبریٰ کو دیکھا، اس کا مطلب یہی تھا، کیا تھا؟ کہ جسم مبارک جو تھا وہ یہی تھا مقام محمود پر، جسم مبارک مقام محمود پر کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا،
اور ان کے اندر کی یہ جو دو چیزیں تھیں وہ اندر جا کے بغل گیر ہو رہی تھی نا، اس وقت حضور کو بھی اجازت نہیں ملی کہ وہ عالم احدیت کے اندر داخل ہو سکے. داخل ہونے کی اجازت ان کو بھی نہیں ملی. جب داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، یہ چیزیں چلی گئیں، توفیق الہی چلا گیا، طفل نوری چلا گیا، خود نہیں گئے اندر کہ نہیں آؤ. تو پوچھا رب زدنی علما، کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر. اس کے بعد پھر جواب سوال کیا ہوا یہ تو آپ لوگوں کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ لطیفہ ہے نا، یہیں کھڑا ہو کے دیکھے گا، یہ چیزیں اندر جا کے دیکھیں گی. تو جو لطیفہ انا نے دیکھا وہ جو ہے ڈی وی ڈی کوالٹی دیدار ہے. اب جن لوگوں کو بھیجے میں عقل ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ ڈی وی ڈی کوالٹی کے دیدار سے مراد میں مثال دے رہا ہوں. کل اگر وہ میرے کلپ ہٹا کر کے کہیں دیکھو جی اللہ کے دیدار میں ڈی وی ڈی کوالٹی کی بات کر رہا ہے تو یہ توہین الہی ہو رہی ہے، یہ خالصتاً فتنہ پرور لوگ کریں گے. لیکن میری پوری بات کو سمجھیں تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ میں آپ کی بھاشا بول رہا ہوں، آپ کی آسان زبان بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور یہی طریقہ اللہ کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو جو ہم نے عربی میں نازل کیا ہے اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہاری زبان عربی ہے اور ہم نے زبان عربی میں قرآن کو اتارا تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہاری عقل میں آ جائے. اگر یہ سریانی زبان میں ہوتا تو پھر بس ہو گیا تھا کام. وہ کہتے تھے ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ ہم نے کسی سے سمجھنا ہے. انانیت ایسی تھی نا. تو لطیفہ انا یہاں کی مخلوق ہے اور یہ بصیرت اللہ کی ہے. تیسری آنکھ آپ کی نہیں ہے کوئی بھی. یہ لطیفہ انا اللہ کی وہ بصیرت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ تمہارے پاس اس بصیرت کا ادراک نہیں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ اس کی جو بصیرت ہے وہ تم کو اپنے ادراک کے احاطے میں لے لے گی. TV, bringing light, love, and peace in your life. آج کا پہلا سوال ہے رامین بلال کی طرف سے. گوہر شاہی مرحبا نازبہ جی. رامین بلال کی طرف سے پہلا سوال ہے، مجھے تھوڑا یہ سمجھا دیں کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے کہ ناراض ہے، جبکہ انسان اپنی نیت کو بھی اہمیت دیتا ہو، باطنی عبادت میں سست ہو، اور کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی نیت اللہ کے حساب سے اچھی ہے؟ میں بہت کنفیوز ہوں، فکر مند ہوں اس بات کو لے کر. اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا وہ ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے انسان راضی ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں. اب اس کے دو نقاط ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی کثرت اور جنات کی کثرت کو جہنم کے لیے پیدا کیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ. یہاں اللہ نے یہ پوری جو آیت ہے اس میں تفصیلات بیان کر دی. جہنم کے لیے تخلیق
کردہ مخلوقات، انسان، جنات. اب انسانوں کی بات کرتے ہیں. تو اللہ نے اب یہ فرمایا ہے کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت کو، کثرت کو جہنم کے لیے بنایا. جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے ان کی پہچان کیا ہے؟ جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے ان کی پہچان کیا ہے، یہ دیکھ لیں. اب آپ پہلی چیز جہنمیوں کی کیا ہوگی؟ لہم قلوب لا یفقہون. لہم ان کے لیے جو لطیفہ قلب رکھا جائے گا، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. عام ترجمہ اللہ کا معنی مطلب کیا ہے یہاں یفقہون سے، کہ ان کو دین کی فقہ نہیں ملے گی، ان کے قلب کو تو جو ان کے جو قلب ہوں گے باطنی سمجھ فہم سے خالی ہوں. بہا وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ. اور جو ان کی آنکھیں ہوں گی ان میں باطنی بصیرت نہیں ہوگی. عین کا مطلب آنکھ ہے. جو ان کو آنکھیں دی جائیں گی. اچھا، اب یہاں پر جو آنکھ کا اشارہ جو دیا ہے کہ آنکھ ہوگی بصیرت نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اندھے ہوں گے؟ نہیں. ابو جہل اندھا تھا؟ نظر آتا تھا نا اس کو. تو پھر اس کی آنکھوں میں بصیرت نہ ہونے سے کیوں مراد کیا ہے؟ کہ باطنی بصیرت آنکھوں کو جس روحانی لطیفے سے ملتی ہے وہ اس بصیرت سے خالی ہوگا. یعنی یہاں مراد ہے لطیفہ سری، اس سے وہ خالی ہوگا. بہا ولہم اذان لا یسمعون. اور ان کو جو پکار آسمانوں سے زمین پر جبریل کی، ملائکہ کی، اللہ کی آواز جو آتی ہے، ان کے پاس جو سماعت ہوگی وہ اس کو سننے سے عاری ہوں گے. اب جیسے شب قدر کو بھی بڑی آوازیں آتی ہیں، سنائی کہاں دیتی ہیں لوگوں کو؟ ملائکہ بھی آتے ہیں، کہاں نظر آتے ہیں عام لوگوں کو؟ یعنی بالفاظ دیگر جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا ہے، اگر وہ کسی مرشد کامل کو پکڑ بھی لیں تو نہ کبھی ان کا قلب بیدار ہوگا، نہ کوئی اور لطیفہ بیدار ہوگا. ان کی جو لطائف کی زندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. پھر فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں نا جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے، جن کے لطائف بیکار ہیں، جن میں نہ بصیرت ہے، نہ سماعت ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے، ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جو ہیں جانور کی مانند ہیں. اولئک
کل انعام یعنی کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ بل نہیں ٹھہر جاؤ، ہم اضلوا، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے ان کو غافلین کا لقب دیا ہے. آپ تو ایک دوسرے کو ویسے ہی بولتے رہتے ہیں، یار میں غافل ہو گیا تھا. اولئک هم کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو غفلت کے پردوں میں ڈال دیا ہے اللہ نے. یعنی بالفاظ دیگر جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے ان کے لطائف جاری نہیں ہوں گے. جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے ان کے لطائف جاری نہیں ہوں گے. سمجھ گئے؟ دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی کچھ فرمایا، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اب سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ ان دو لفظوں میں راز چھپا ہے، اور انہی دو لفظوں کو بگاڑ کے مفہوم وہابیوں نے اور مولویوں نے بربادی پھیلا دی امت میں. ایاک نعبد، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. ایاک نستعین، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب تیری مدد شامل حال ہو کہ وہ عبادت کریں کیسے. تیری مدد کے ساتھ ہی تیری عبادت کرنے کے قابل ہوں گے ہم. تیری عبادت کے قابل ہو جائیں اس کے لیے تیری مدد چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آج کا مولوی بھی اس بات سے متفق ہے جو میں نے کہی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، متفق ہے اگر، تو پھر وہ لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھانے کے بعد کیسے سمجھ لیتا ہے کہ اس نے عبادت کا طریقہ سکھا دیا. تم نے لوگوں کو نماز کے مسائل سکھا دیے، وضو کرنا سکھا دیا، تو عبادت کے قابل بنا دیا ہے. یہاں قرآن تو کہتا ہے کہ رب کی عبادت کے قابل اس وقت ہوں گے جب تیری مدد ملے گی ہمیں. تیری مدد کے بغیر تیری عبادت عبودیت کے قابل ہو نہیں سکتے. ایاک، تیری ہی، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبودیت کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی مدد سے اس قابل ہوں گے. اب سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ وہ مدد کیا ہے؟ کیا ہے وہ مدد؟ وہ مدد ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا اس کو دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہے کدھر، تو آپ اللہ سے کیسے لیں گے ہدایت؟ اس کی مدد کیسے پائیں گے؟ اس کی عبادت کے قابل ہونے کے لیے اس کی مدد درکار ہے، اور اس کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے جہاں سے لیں جا کے. تو اس نے پھر انبیاء، مرسلین، اولیاء کا گروپ بنایا ہے. یہ ہیں جن کو اللہ نے سکھایا ہے کہ تم جاؤ اور میرے بندوں کو میری بندگی سکھاؤ. کیوں بھائی؟ صالحین کا گروہ، انبیاء کا، مرسلین کا گروہ.
اب یہ بندگی سکھاتے ہیں انسان کو. کیسے سکھاتے ہیں یہ بندگی؟ اللہ کا اذن ان کے پاس ہوتا ہے. جس انسان کے لیے اذن ہوتا ہے اسی انسان کی وہ مدد ہو سکتی ہے. اب وہ عبودیت سکھانا کیا ہوا؟ یہ نماز کا طریقہ سکھانا عبودیت سکھانا نہیں ہے. وہ جو اندر روحیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان پہ سے پردے ہٹانے ہیں، ان کو اللہ اللہ میں لگانا ہے. یہ روحوں کا، دلوں کا اللہ اللہ میں لگنا، یہ عبودیت ہے. اور وہ اس کی مدد یعنی اولیاء، انبیاء، شہداء کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایاک نعبد، تیری ہی عبودیت کرنا چاہتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تیری مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور وہ مدد کیا ہے؟ اس کا بھی ذکر آ گیا اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم کو جو ہے، پہلے تو اپنا ایادہ آپ نے ظاہر کیا کہ بھئی ایاک نعبد، یہ بات تو طے ہے کہ ہم طلبگار ہیں آپ کی عبودیت کے. یہ بات تو طے ہے کہ ہم تیری بندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس سلسلے میں کہ ہمیں تیری بندگی آ جائے، تیری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے. تیری مدد کے بغیر ہم تیری بندگی حاصل نہیں کر سکتے. تو اہدنا الصراط المستقیم، تو اب ہم کو گائیڈ کرو کہ کیا کریں، ہم کدھر جائیں تیری مدد کے لیے. اب گائیڈ کرو نا ہم کو، اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم کو گائیڈ کرو، ادھر ادھر الجھے نا، بالکل سیدھا اسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے ہم کو یہ ہدایت مل جائے. اہدنا الصراط المستقیم. اور اس کے بعد کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کو تو نے اپنی نعمت دے دی ہے، ان کا راستہ بتاؤ کدھر ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر راستہ دکھا دو ہمیں کہ جن کو تو نے اپنی نعمت سے سرفراز کیا ہے. غیر المغضوب علیہم، ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا جن سے تو مغضوب، جن سے تو ناراض ہے. یہ اردو کا ترجمہ ہے، اور اصلی مطلب اس کا کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے سے ہمیں بچنا ہے کہ جن کو تو نے اپنے غضب سے بنایا، جن کو تو نے اپنے غضب سے بنایا. غضب کا مطلب ہے اردو میں غصہ. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا کہ جن کے اوپر تیرا غصہ منکشف ہوا ہے، آج ہوا ہے. یہ ازلی بات ہے. یہ جو جہنمی روحیں ہیں جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے، تو ان لوگوں کو بنایا ہی اس تجلی سے ہے جو اللہ کے غضب کی تجلی ہے، غصے کی تجلی ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑے احسن طریقے سے بنایا ہے، اور یہاں پر انسان اور جن دونوں کا ذکر کیا ہے. جہنم کے لیے جو بنایا ہے تو دونوں کا ذکر کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کی جو روح ہے وہ ایک جیسی ہوگی.
ان کو بھی آگ سے بنایا ہوگا، انسانوں کو بھی آگ سے ہی بنایا ہوگا. ہاں، ان کو بھی آگ سے بنایا ہوگا. تو جن لوگوں پیدا کرنے کے بعد وہ ناراض نہیں ہوتا کسی سے، سمجھے آپ، اپنی ناراضگی سے تخلیق کرتا ہے. جن کو ناراضگی کے جلوے سے تخلیق کیا ہے انہی سے ناراض ہوتا ہے. جن کو ناراضگی کے جلوے سے تخلیق کیا ہے انہی سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے، اور جن کو ناراضگی کے جلوے سے تخلیق نہیں کیا ان سے ناراض نہیں ہوتا. اس کا مزاج ایسا ہے. آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو؟ تو جہنمی لوگوں کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کا قلب جاری نہیں ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم نے ذکر لے لیا، مہینہ گزر گیا، قلب جاری نہیں ہو رہا ہے، تو اب رو، گڑ گڑاؤ، کیونکہ یہی ایک پہچان ہے کہ تو کون ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کا، رب کو پہچاننے کا. اور یہ خمار ہے کہ رب تیرے اوپر بڑا مہربان ہے، تو لاہور کا کمشنر ہے، تو پاکستان آرمی میں کرنل ہے، اسی کو کرم سمجھتا ہے نا تو. یا تو بہت بڑے ٹیلی ویژن کا اینکر ہے، یا تیرے پاس بڑا پیسہ ہے، اسی کو کرم سمجھتا ہے نا تو. تو اب آ جا، آزما لے اپنے آپ کو کہ کتنا کرم ہے تیرے اوپر. فرمایا سرکار نے کہ اتنے غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر لگ گیا ہوں، کرم نہیں تو اور کیا. اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. فرمایا کہ اگر تم اسی چیز کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں تو کافروں کے پاس بھی ہیں. جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تو تم پر کیا کرم ہوا. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم پر رب کا کتنا کرم ہے تو اس دل کو اس کے ذکر میں لگانے میں لگ جاؤ. 1 2 3 7 دن میں اگر دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو اس کا کرم ہی کرم ہے کہ اس نے تم کو اپنے نام لیواؤں میں رکھا. اگر محنت کے باوجود، رونے گڑ گڑانے کے باوجود بھی دل کے اندر اللہ کا اسم داخل نہیں ہوتا ہے تو تم پر اللہ کا کوئی کرم نہیں. تم پر اللہ کا. اور اگر ایک دفعہ دل نے صرف ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دیا تو سمجھ جاؤ کہ تو اس کے بندوں میں سے ہے جن سے وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. اگر ایک دفعہ بھی دل نے اللہ کہہ دیا. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں بار بار ان کو چیک کرتی ہے کہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. تو اگر سانس آ رہا ہوتا ہے تو سمجھ جاتی ہے زندہ. سانس اگر آ رہا ہے اس کا سمجھ جاتی ہے کہ زندہ ہے، بے پرواہ ہو کے سو جاتی ہے. اسی طرح ایک دفعہ بھی اگر دل نے اللہ کہہ دیا باقی ساری زندگی پھر خاموش رہے، سمجھ جاتا ہے مرشد کہ یہ ازلی مومن ہے، ورنہ ایک دفعہ بھی دل اللہ کہہ نہیں سکتا. ایک دفعہ بھی. یہ ہے ایاک نعبدو. ایاک نعبدو پر کون اترتا ہے؟ جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے. اور جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے کیسے کرتا ہے؟ اس کی مدد کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. اس کی مدد کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر یہ دل اللہ کا نام لے ہی نہیں سکتا. اگر لے رہا ہے تو پھر کرم ہی کرم ہو گیا نا. کرم ہی کرم ہو گیا. ہم سرکار کے ساتھ آئرلینڈ میں تھے. آئرلینڈ ہے نا یہاں پہ، وہاں تھے. اب جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی 1000 دفعہ اپنے کرتوت بتائے ہیں، گناہگار لوگ، چور ڈاکو، یہی ہمارا ماضی ہے.
تو ایک دن باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار کے کمرے کی ونڈو کھلی، زلفیں کھلی ہوئی اور بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگے ہم سے. ہم نیچے کھڑے ہیں، سرکار اپنے اوپر کمرے سے کھڑکی کھول کے باتیں. پھر فرمایا کہ اللہ سے ہماری بات ہوئی ابھی تو ہم اور زیادہ متوجہ ہوئے. ارے اچھا، واہ زبردست. یعنی ہم نے سوچا کہ شاید کوئی خاص پیغام ہوگا مشن کے حوالے سے یا سرکار کی ذات کے حوالے سے کوئی خاص بات ہوگی. تو ہم اور اچھا سرکار کیا ہوا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کو ڈانٹا کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم ڈانٹتے کیوں نہیں ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کہا کہ ان کے اوپر تیرا کرم ہے نا. فرمایا کہ ان کو کیوں ڈانٹوں، ان کے اوپر تیرا کرم ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا. اس کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا اچھا میرا کرم ہے، میرا کرم ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی، ان کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں، ان پر تیرا کرم نہیں تو اور کس کا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ انتہائی گناہگار، گناہوں میں پلے بڑے. اب کیا گناہ گار بھی تو اس کو کہیں گے جو تھوڑے گناہ کرتا ہے. ہمارا تو دامن ہی سارا داغدار ہے، نیت بھی گناہ، دل بھی گناہ، ذہن بھی گناہ، جسم بھی گناہ. نبھایا ہے تو سرکار گوہر شاہی نے. سرکار کی ذات گواہ ہے. میں سرکار کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے در پر ہم جاتے سوالی بن کے اور وہ ہمارے دل اور ہمارے چہرے کی سیاہی دیکھ کر گوارا کر لیتا. یہ صرف اور صرف سیدنا گوہر شاہی کی کرم نوازی ہے. یہ صرف سرکار گوہر شاہی کا کرم اور فضل ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو سرکار گوہر شاہی نے گوارا کیا اور اپنے قدموں میں جگہ دی ہے. اور کرم کی دلیل بتا رہے ہیں کہ اتنے گناہگار ہیں یہ، پھر بھی اس کا کرم ہو گیا نا. کیسے ہوا اس کا کرم؟ یہ یوں ہو گیا کہ اللہ کہے یہ ایاک نعبدو کے درجے پر کیسے آئے. یہ ایاک نعبدو کے درجے پر، اور جواب دیا ایاک نستعین مل گیا تھا. یہ ایاک نعبدو کے درجے پر کیسے فائز ہو گئے؟ تو جواب کیا ہوا؟ ایاک نستعین، کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی. کسی مہربان نے آ کے، یہ تو سرکار گوہر شاہی کی کرم نوازی ہو. نہ ملتا اگر یہ گوہر کا سہارا، ہم کہاں جاتے. جن سے وہ ناراض ہوتا ہے ان کا دل اللہ اللہ نہیں کرتا، اور جن کا دل اللہ اللہ کر لیتا ہے وہ ہم اور تم جیسا بھی ہو تو وہ کرم والا یعنی مکرم کہلاتا ہے. مکرم کہلاتا ہے جس پر کرم ہو گیا ہو. تو سارا کا سارا راز ایاک نستعین میں ہے کہ اس کا مددگار ڈھونڈ لو، اچھا وکیل کر لو. اچھا وکیل کر لو. جتنا وکیل تگڑا ہوگا، کچھ وکیل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جج کو مجبور کر دیتے ہیں
کہ میرے حق میں فیصلہ دو. کچھ ایسے بھی وکیل ہوتے ہیں. تو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اپنی کھوج، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، جس طرح یہاں پر اکثر جو ہے لوگوں کے پاس آئیڈینٹی کرائسس ہے، پتہ نہیں میرا باپ کون تھا، تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، آسان ہو گیا. تم کون ہو؟ اللہ کے پیارے ہو یا جہنمی ہو یا دشمن خدا ہو، اس کے لیے بھی ایک اسپرچول ڈی این اے ہے. زیادہ سے زیادہ 7 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کہاں تک جائے گا. تو یہ ذکر جو اسم ذات اللہ کا جو ذکر ہے، اس کا اذن لے لیں، اور جب دل میں اللہ کا ذکر نام اتر جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ پیا بھے تھانے دار اب ڈر کاہے، اس کے بعد جو ہے وہ چوڑے ہو جائیں. تو ہم بھی چوڑے ہو گئے پھر تو، کیوں بھائی؟ پاؤں پہ ماری نوکری، بیچ دی بندوق. جب کریں گے نوکری نہیں لے لیں گے بندوق، ہیں؟ جب یہ پتہ چل جائے دل میں اس میں ذات اتر گیا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اب آپ اللہ کو بلیک میل کر لیں. کیوں بلیک میل کر لیں؟ وہ پتہ چل گیا اب تو نے کہاں جانا ہے، اب تو نے جانا ہی ہے. تیرے لیے ہی تو وہ نقطہ نواز ہے، جہنمی کے لیے نقطہ نواز تھوڑی ہے وہ. تیرے لیے پھر وہ بہانے ڈھونڈے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بخش دوں. اگر تیرے دل میں اللہ کا نام اتر گیا تو یہ اب کنفرمیشن آ گئی کہ تو ازلی مومن ہے. قرآن میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے اپنی شرح صدر کر لی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس نے اپنی شرح صدر کر لی اور محفوظ ہو گیا، فہو علی نور من ربی، تو پھر شرح صدر والا جو ہے اپنے رب کے نور پر گامزن ہوگا. دوسرا جملہ پڑھیں کیا ہے، اس میں وہی مضمون ہے جو ابھی ہم نے ختم کیا ہے. فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، صحیح ہے. اور ساری عبادتیں، سجدے، نمازیں، زکوٰۃ، عید، شبرات، روزے، شب قدر، شب معراج، ساری غارت جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. کس کی؟ قاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان لوگوں کی کہ جن کی صرف جسموں اور زبانوں پر ہی نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ ہے، اور دل اندر سے اتنے سخت ہیں کہ ذکر اللہ، اس میں اللہ دلوں میں گھستا ہی نہیں ہے. باہر ہی زبانوں سے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں، دل کے اندر اس میں ذات داخل ہی نہیں ہوتا، اتنے سخت دل ہیں ان کے. اگر دل کی سختی کا یہ عالم ہے کہ دل میں اس میں ذات اللہ داخل نہیں ہو رہا کوشش کے باوجود بھی، تو اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. گمراہی جو ہے وہ گناہوں کا نام نہیں ہے کہ اس نے اتنے روزے مس کر دیے، اتنی قضا نماز ہو گئی اس کی، اس نے حج نہیں کیا کبھی،
یہ تو ڈسکو میں ناچتا رہتا ہے، یہ تو شرابیں پیتا رہتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ گمراہی نہیں ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ راہ یہاں سے ملتی ہے، اگر یہاں پر نور داخل نہ ہو تو یہ گمراہی ہے۔ راستہ دل سے ملتا ہے، دل سے۔ دل پتھر سے زیادہ سخت اگر ہو گیا ہے تو راستہ نہیں ملے گا رب کا، اس لیے دل کی تاریکی کو گمراہی قرآن نے کہا ہے۔ رب کا راستہ یہاں سے ملتا ہے، یہ جو دل ہے۔ اگر اس دل میں رب کا نور اور نام داخل نہیں ہو رہا تو سمجھ جاؤ کہ غیر ہے تیرا دل رب کے لیے، تیرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اگر تیرا رب سے تعلق ہوتا، اس کا نام اور نور تیرے دل میں فوراً گھس جاتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ان کی تو پہچان ہی ان لوگوں کی یہ ہے، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی ذکر اللہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا تو پھر فویل تباہی ہے۔ کس کی تباہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی تباہی ہے؟ ابو جہل کہاں تباہ ہوا تھا؟ کس چیز کی تباہی ہے؟ یہ جو عبادتیں ہو رہی ہیں یہ سب تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں بغیر ذکر قلب کے، یہ جو داڑیاں، یہ جو امامیں، یہ جو سنتیں ہیں، یہ اورنج کلر کی داڑیاں، گرین کلر کی پگڑیاں، یہ ادھر پتھر، یہاں پتھر، یہاں پتھر، اور یہاں بھی پتھر، یہ ساری عبادتیں غارت جائیں گی اگر دل میں اس میں ذات داخل نہیں ہوتا۔ ہدایت اور گمراہی کا تعلق اور دار و مدار قلب پر ہے۔ جس کے دل میں اس میں اللہ اتر گیا وہ مومن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جس کے دل میں اس میں ذات نہیں اترتا باوجود کوشش کے، وہ گمراہ ہے۔ دل میں نور اتر گیا، اب جسمانی طور پر کوتاہی ہو گئی، عبادتوں میں نہیں بھی لگا، اللہ اس کے لیے نقطہ نواز بن جائے گا۔ تیرا کیا بنے گا گالیا؟ تیرا کیا بنے گا؟ تو یہ نمازیں کہاں لے کے جائے گا؟ ادھر تو یہ پوچھیں گے نہیں تجھ سے کہ کتنی نمازیں پڑھی تھیں، پہلا سوال یہ ہوگا قلب سلیم کتھے ہے؟ چل دس، نہیں ہے دے لگ جا سیدھا جہنم۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا، یہ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی ان دونوں کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر جو ایمان لاتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ اگر کوئی اللہ پر ایمان لائے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ يَهْدِي قَلْبَهُ، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر اس میں ذات اللہ نقش کر دیتا ہے۔ اگر دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو پھر اب سو جاؤ، اب وہ ناراض نہیں ہوگا۔ ناراض انہی سے ہوتا ہے جن کو ناراضگی کی تجلی سے بنایا ہے، اگر اس سے نہیں بنایا تو ناراض نہیں ہوگا۔ ہاں نا، حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم آدمی تھا، 10,000 مسلمانوں کو مدینے میں اس نے مارا، اپنی بہن سے نکاح کیا۔ حجاج بن یوسف نے 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا، اپنی بہن سے نکاح کر کے بیٹھ گیا کمبخت۔ ایک دن جو ہے کیا ہوا، جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ تو دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک بزرگ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں۔
تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، بڑا ظالم آدمی تھا، کہ یہ کون ہے؟ اب اس کے جو لوگ تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ اب کیا بتائیں، یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، اور یہ حسن بصری بزرگ ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اگر اس کو بتا دیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو کہیں مروا نہ دے اس کو، تو خاموش رہے۔ اس نے بار بار پوچھا، کون ہے بتاؤ جلدی سے۔ تو انہوں نے پھر بتا دیا کہ بھئی یہ اللہ کا ولی ہے، رہنے دے تو اس کو۔ تو پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، اچھا اللہ کا ولی ہے۔ وہ گیا، حسن بصری سو رہے تھے، اس نے جا کے حسن بصری کے پاؤں چوم لیے، پاؤں چوم لیے، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد۔ پھر اس دور کے جو اولیاء تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ظالم انسان جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑا ظالم آدمی تھا، کعبے پہ چڑھائی کی اس نے، مدینے میں 10,000 مسلمانوں کو مارا اس نے، اپنی بہن سے نکاح کر کے بیٹھ گیا کم بخت، اور اس کو تم نے جنت میں کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس نے حسن بصری کے پاؤں چوم لیے تھے، اب میں کیا کروں؟ اب یہ جو واقعات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ازلی مومن ہے تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ رب کو ناراض نہیں کر سکا۔ ان کے لیے اس نے نقطہ ڈھونڈا، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطہ یار پڑھایا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا پڑھایا ہے، میں کہتا ہوں پڑھایا ہے۔ تم بھی لے لو، ایک نقطہ یار پڑھایا ہے۔ پڑھ نقطہ چھڈ کتاباں نو، بند کر کفر دیاں باباں نو۔ وہ نقطہ یہی ہے۔ کیا ہے وہ نقطہ؟ کہ دل میں اگر اللہ کا نور چلا گیا، بس پیا بھئے تھانے دار، اب ڈر، یہ گارنٹی ہے۔ انہی کے لیے جو ہے وہ بخشش ہے، انہی کو بخشا جائے گا۔ یہی لوگ، اگر یہاں مل گیا کوئی سہارا تو ٹھیک ہے، اگر یہاں کوئی ایسا نہیں ملا تو پھر یوم محشر میں ان کو حکم ہوگا کہ دیکھو تم نے کوئی بھلائی کی ہو تو ڈھونڈو کچھ، تو پھر یہ انتظار میں ہوں گے، تو اتنے میں دیکھیں گے کہ کوئی بہت بڑا جو ہے سواری آ رہی ہے، شان و شوکت ایسی ہوگی تو سمجھیں گے شاید کسی نبی کی سواری ہے۔ قریب آئیں گے تو پتہ چلے گا نہیں یار یہ تو کوئی ولی ہے۔ اچھا یہ ولی کی سواری ہے، یار ولی تو ہمارے دور میں بھی تھا، دیکھیں کہیں ہمارے دور کا کوئی ولی نہ ہو۔ دیکھ کے پہچان جائیں گے اور شور مچا مچا کے کہیں گے اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا۔ اس دن معلوم ہوگا کہ یہ ولیوں کو کسی نے ٹماٹر کھلا دیا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے، کسی نے جو ہے پانی کا گلاس پکڑا دیا تو اس کا کیا مطلب ہے، یا تو متھا گھس گیا نمازیں پڑھ پڑھ کے، عمرے کر کر کے، حج کر کر کے، پھر بھی یار منا نہیں سکے۔ یہ کون ہیں جن کو پانی بھی پلا دیا، جن کو پانی بھی پلا دیا تو کہا چلو بخش دیا۔ ابو ذر غفاری نے حدیث میں کہا، ان سے روایت ہے کہ وہ دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ تو میرے دور میں بھی کوئی ولی تھا، چلو دیکھیں۔ پہچاننے کے بعد کہیں گے اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا۔ اس وقت کیش کریں گے اپنے وضو کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ بخش دیا۔ تو کچھ لوگ پھر بھی کھڑے رہ جائیں گے، ہاں بھائی تم نے کوئی وضو نہیں کرایا؟ نہیں ہم نے تو نہیں کرایا۔ کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں کھلایا پلایا بھی نہیں۔ تو پھر آخر میں کیا حکم ہوگا؟ اب یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے اس کو دور سے پیار سے دیکھا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، ہاں جی میں نے ایک دفعہ پیار سے دیکھا تھا، جا بخش دیا، جا بخش دیا۔ اسی لیے ایک دفعہ ابو بکر صدیق مولا علی کے چہرے کو تک رہے، تو بی بی عائشہ نے پوچھا اپنے والد سے کہ بابا جان آپ علی کے چہرے کو کیوں تک رہے تھے بار بار؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں
بات وہ ہے کہ پیار سے بھی دیکھا تو بخشا گیا. چہروں کو دیکھنا عبادت ہوتی تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہوتی. بات یہ تھی. آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اگر دل اللہ اللہ میں لگ گیا نا تو یہی ہدایت کی دلیل ہے. باقی تم نمازیں وغیرہ پڑھتے ہو یہ بندگی کا ثبوت ہے جو لوگوں کو دیتے ہو, ورنہ اللہ کو تو پتہ ہے تم کون ہو. یہ بندگی کا ثبوت ہے, یہ ایویڈنس. جس طرح اگر آپ اپنی بیگم کے ساتھ گھوم رہے ہوں پاکستان میں خاص طور پر تو پولیس والے پکڑ لیں تو وہ کہیں گے کہ تم میاں بیوی ہو, ثبوت کیا ہے؟ تو وہاں ثبوت دینا پڑتا ہے, نکاح نامہ. پہلے تو کوئی نہیں لے کے گھومتا تھا, پھر جب انہوں نے دیکھا جی پولیس والوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے تو لوگ فوٹو اسٹیٹ کرا کے جیب میں رکھ کے گھومتے تھے. جیسے ہی پولیس والا کہے جی نکاح نامہ. میرا ایک دوست تھا نا, اس نے یہی کیا, بڑا چالاک بن رہا تھا کہ جی اب تو میں نے جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ کرا کے جیب میں رکھ لیا. وہ پولیس والوں نے پھر بھی پکڑ لیا اس نے کہا جی 1 منٹ ٹھہر جاؤ میں دکھاتا ہوں. تو پولیس والے نے کہا یہ تو فوٹو اسٹیٹ ہے, اوریجنل کہاں ہے؟ چل 200 روپے دے. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میری اس بات پر تکیہ کر لو, کامیاب رہو گے. ہدایت اور کامیابی کا راستہ ہے کہ دل اللہ اللہ کرے, اور گمراہی کا راستہ ہے کہ دل میں اللہ کا نور اور ذکر اور اسم داخل نہ ہو سکے. اور یہ عطا ہو رہی ہے سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کے نالین مقدس سے. کوئی نہیں ہے دنیا میں, کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اذن ذکر قلب دینے کا متحمل ہو سوائے سرکار گوہر شاہی کے. کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. پوری کائنات, پوری انسانیت کی بقا سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے قدموں میں ہے. یہ حقیقت ہے دل میں. اور یہ بات بغیر دلیل کے نہیں کر رہا میں, آپ لوگوں کے سامنے میں نے قرآن کی آیتیں رکھی ہیں. یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, یہ فرقہ قرآن کا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے قرآن کا چلیپا کر دیا ہے. نہ جانے کن جاہل مولویوں کے پاس جا کے آپ نے قرآن سنا ہے, جنہوں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں شرح صدر کیا ہوتی ہے. جو زبان سے کہہ تو رہے ہیں, آپ یقین کریں بڑے بڑے علماء اس وقت جو اپنے آپ کو صوفی اسکالر کہلاتے ہیں, وہ میری ووکیبلری استعمال کر رہے ہیں, ورنہ کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا تھا تصفیہ قلب کیا ہوتا ہے, تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے. اب وہ یہ, لیکن پتہ پھر بھی نہیں ہے ان کو کہ تزکیہ نفس کیا ہے, تصفیہ قلب کیا ہے, کچھ نہیں پتا. لیکن نقالیہ زندیق ہیں صرف اپنی بقا کے لیے کہ جی یہ جو تعلیمات گوہر شاہی عام ہو رہی ہیں نا, یہ ایک انقلاب آ رہا ہے. اگر ہم نے اپنی جھونپڑی سلامت رکھنی ہے تو ہم نے بھی اس انقلاب کی بھاشا بولنی ہے. لیکن یاد رکھنا, دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت کائنات میں اس وقت سوائے سرکار گوہر شاہی کے کسی کے پاس نہیں ہے. دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت صرف گوہر شاہی کے پاس ہے. دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت, دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت, دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت صرف گوہر شاہی کے پاس ہے. تنے تنہا پوری انسانیت کا ذمہ اٹھا رکھا, تنے تنہا پوری انسانیت. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال. TV, bringing light, love, and peace in your life.
گوہر شاہی مرحبا. گوہر شاہی مرحبا. نظم میلے میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ جناب غفور الوی صاحب ہیں اور آج کا موضوع بھی کافی بڑا اچھا ہے, انٹرسٹنگ ہے. آج یعنی ہم سورہ عصر کے حوالے سے بات کریں گے. یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی اس میں والعصر یعنی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے, اور ان الانسان لفی خسر کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے. اچھا, اس میں یعنی جس طرح سعیدی فرماتے ہیں, جو عربی کا جو مزاج ہے, یعنی فی خسرن بھی کہا جا سکتا تھا کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے, لیکن لفی خسر کہا گیا. لام لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی مزید زور یا یقینی, یعنی یقینی خسارے میں, یعنی کوئی شک نہیں ہے اس میں. یعنی ویسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ فی خسرن, لیکن لفی خسر یعنی زور دے کر کے یقینی خسارے میں. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ نے لکھا ہے کہ یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اچھا, اب یعنی سب سے پہلے تو اس نے جو ہے نا یہ کہا کہ تمام انسان خسارے میں ہے, یعنی انسان کا لفظ استعمال کیا. اس انسان کا مطلب ہے کہ پوری جمی انسانیت کو کور کر لیا, کہ سب خسارے میں ہے, یقینی خسارے میں. اب ان میں سے وہ کلاسیفائی کر رہا ہے کہ ان میں سے کون کون بچے گا, اس کو یعنی ون بائی ون یعنی بتا رہا ہے. یعنی پہلا کیا ہے, والذین آمنوا, یعنی وہ الا الذین آمنوا, یعنی وہ سوائے ان لوگوں کے نمبر 1 جو ایمان لائے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو مومن بن گئے. اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں جس کے قلب میں نور داخل ہو جائے. اور نور داخل ہونے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی سے ذکر قلب لے لیں, اور وہ یعنی ایک طرح سے جنریٹر ہے, یعنی آپ ذکر قلب کرتے جائیں گے, اندر نور جو ہے وہ جنریٹ ہوتا جائے گا. ایک تو طریقہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو جو آپ پہ مہربان ہو اور آپ کے قلب میں نور کو داخل کر دے اپنی نظر سے. تو یعنی نور کا آنا شرط ہے مومن بننے کے لیے. اچھا, دونوں کا فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی ہستی نے اگر آپ کے قلب میں نور داخل کر بھی دیا تو اس کی حیثیت ایسے ہی ہے, یعنی جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک تالاب کی اور ایک دریا میں جس طرح سے فرق ہوتا ہے نا. تالاب میں جو پانی ہے وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, اگر کسی نے نظر سے ڈال بھی نہیں دیا نور, مومن تو آپ بن گئے, لیکن وہ ایک ٹھہرا ہوا نور ہے. لیکن ذکر قلب اگر آپ کے پاس ہے تو یعنی وہ ایک تو جنریٹ ہو رہا ہے, پلس ذکر قلب اگر آپ نے لیا ہے تو آپ کا کوئی مرشد بھی یقیناً ہوگا اور اس سے تعلق ہوگا. اس سے تعلق کی وجہ سے وہاں سے بھی, یعنی جیسا آپ کا مرشد کے متعلق گمان ہے اسی حساب سے وہاں سے بھی نور آتا ہے. تو یہ والا جو نور ہے نا, یہ ایک یعنی بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ بہتے ہوئے دریا میں جو ہے نا کبھی بھی گندگی ٹھہرتی نہیں ہے. تالاب میں یعنی آپ اگر کوئی گندگی ڈالیں تو جمع ہوتی جائے گی, اور جو بہتا جو دریا ہے وہ ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر تالاب والی بات کہ اگر نور کسی نے نظر سے داخل کر بھی دیا تو ہو سکتا ہے وہ خرچ بھی ہو جائے, کیونکہ کبھی آپ نے گناہ کیے اس میں استعمال ہو گیا, یا کوئی آپ نے ایسی یعنی حرکتیں کی کہ وہ آہستہ آہستہ نور زائل بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن وہ یعنی جو ذکر قلب سے اور جو مرشد کی یعنی گمان سے آ رہا ہے, کیونکہ جیسا مرشد کے متعلق آپ کا گمان ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. جتنا بہتر, جتنا اچھا گمان ہوگا اتنا زیادہ یعنی آپ کا روحانی کنیکشن اور نور بھی اسی حساب سے آئے گا. یعنی ایک تو یعنی فرمایا کہ وہ لوگ, وہ انسان بچ جائیں گے جو کہ مومن بن گئے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور دوسرے یعنی ایک تو یہ مومن ہو گئے, دوسرا وہ لوگ جو جنہوں نے عمل صالح کیا. عمل صالح جس طرح کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ عمل صالح کو یہ تو یعنی مولوی تو جو اس طرح ڈیفائن کرتے کہ جی آپ نے یعنی اگر پتھر بھی ہٹا دیا رستے سے تو وہ بھی عمل صالح. یہ عمل صالح نہیں ہے, یہ تو یعنی اگر کافر نے بھی اگر ہٹا دیا تو کیا وہ یعنی آپ کہیں گے کہ اس کافر نے عمل صالح کیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. عمل صالح یعنی ان اعمال کو کہتے ہیں جو روح سے متعلق ہے, روح کا کوئی عمل ہو اس کو عمل صالح کہتے ہیں. تو یعنی ایک تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اچھا, وتواصوا بالحق کا کیا مطلب ہے؟ جو حق کی تلقین کرتے ہیں. اچھا, اب یہ مولوی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی جو حق کی تلقین کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تلقین کس کو کہتے ہیں.
یعنی یہ جو بات کرتے ہیں یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی ان کی تقریر ہے، یعنی ایک تقریر ہے یا ایک گفتگو ہے، تلقین نہیں ہے۔ تلقین کا ایک الگ یعنی چیپٹر ہے، ایک الگ چیز ہے، جس طرح تلقین غزالی کہتے ہیں۔ تلقین اس کو یعنی کہتے ہیں کہ جب آپ کو اس کا عرفان حاصل ہو جائے، یعنی علم سے اگلا اسٹیج ہے عرفان، عرفان میں پہنچ جائیں پھر آپ بیان کریں گے تو اس کو تلقین کہا جائے گا۔ تلقین کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کسی ولی بزرگ کے پاس اگر آپ بیٹھتے ہیں وہ تلقین کرتا ہے، اس کی گفتگو سے آپ کے ایمان میں فرق پڑتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ مولوی کے پاس آپ ساری زندگی بیٹھتے رہیں، آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ گفتگو سنیں گے، اس کان سے سنیں گے، اس کان سے نکل جائے گی، آپ کے ایمان میں بڑھاوا نہیں آئے گا، یعنی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو تلقین تھوڑی ہے، تلقین وہ ہے کہ آپ سنیں اور آپ کے علم یعنی آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو وہ ان کو یہ یعنی مولویوں کی جو تقریر ہے اس کو تلقین نہیں کہہ سکتے، یہ تقریر تو کہہ سکتے ہیں، گفتگو کہہ سکتے ہیں، یا اور جو لفظ آپ سمجھتے ہو کہہ دیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ وتواصوا بالحق کا مطلب کیا ہے؟ حق کی تلقین کرنا۔ اب یہ حق کی تلقین کیا ہے؟ حق کی تلقین بھی ہر آدمی نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہم سچائی کی تلقین کریں، نہیں، یہ حق کا مطلب ہے رب، یعنی حق کی تلقین کا مطلب یہ ہے جس طرح یہاں سید یونس الگوہر آپ کو جو کرتے ہیں وہ ہے حق کی تلقین، یعنی وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاؤ، صرف رب کو طلب کرو۔ یہ ہے یعنی رب یعنی حق کی تلقین، کہ یعنی آپ کو یعنی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ یہ عمل کرو تو آپ کو جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، یا یعنی آپ کو محلات ملیں گے۔ آپ مولویوں کی تقریریں سنیں، اس میں یہی چیزیں ملیں گی کہ جس نے یہ عمل کیا اس کے 100 جو ہے وہ محل وہ بن جائیں گے، جس نے یہ عمل کیا اس کی 100 نیکیاں قیامت میں اس کو یوں ملے گا۔ یعنی ہر چیز کو انہوں نے ترازو میں تولا ہوا ہے کہ اس سے جو ہے آپ کو محل بن جائے گا، یہ کریں گے تو اس سے آپ کی فلاں چیز بڑھ جائے گی، تو یہ ادھر لے جاتے ہیں۔ تو یہ حق کی تلقین ہے۔ حق کی تلقین کا مطلب یہ کہ رب کی تلقین، کہ یعنی آپ ایسی تلقین کرو کہ یعنی اس کو سن کے انسان سب چیز بھول جائے سوائے رب کے۔ اور آپ یہاں دیکھیں ان محفلوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یعنی اگر اکثریت ہو سکتا کوئی اکا دکا ہو، لیکن مجھے تو شک ہے کہ وہ اکا دکا بھی شاید نہ ہو۔ آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی یا ہم جنت جائیں گے یا وہاں حوریں ملیں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ ان محفلوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ جو رنگ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی انسان یہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں رب مجھ سے راضی ہے یا رب مجھ سے ناراض ہے، رب مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میرا تعلق جڑا ہے نہیں جڑا ہے، کب جڑے گا، کب مجھ سے رب راضی ہوگا۔ یعنی ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ رب کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ یعنی ذہن کے کسی کونے میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے جنت جو ہے میں جانا ہے، وہاں حوریں ملیں گی، وہاں میرے محلات انتظار کر رہے ہیں، وہاں میری خادم لوگ ہوں گے جو میری خدمت، ذہن سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت میں حق کی تلقین، یعنی آپ کو ایسی تلقین کی جائے کہ آپ کو یعنی باقی سب بھلا دیا جائے، آپ کو سوائے رب کے کچھ یاد نہ رہے۔ تو یہ ہے حق کی تلقین۔ اسی طرح پھر دوسرے وہ لوگ ہیں جو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کی بھی ظاہر بہت بڑا درجہ ہے، جس طرح اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ یعنی تلقین جو ہے، یعنی یہ آپ اس کا فرق سمجھ لیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے نا کہ یعنی مولوی کہتا ہے کہ ہم بھی تلقین کریں، یعنی بیان کرنے کو سمجھتے تلقین ہے۔ یہ تلقین نہیں ہے۔ تلقین سے یعنی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے اندر نور ہوتا ہے، سننے والے پہ اس کا ایمان کا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یعنی عام آدمی آپ سے کوئی بات بولے گا تو آپ کے ایمان میں اضافہ کبھی بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ نور اس کی گفتگو میں ہے ہی نہیں۔ اس کی یعنی کوئی ایسا یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ، کوئی یعنی نبی ہو، ولی ہو، مرشد ہو، وہ جب گفتگو کرتا ہے وہ نور نکلتا ہے اس کی گفتگو میں، وہ آپ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کی گفتگو سن کے بھی جو ہے نا آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تلقین ہے۔ تلقین کا مطلب یہ کہ خالی آپ نے باتیں سنی ہیں، یعنی آپ نے عبادت کوئی نہیں کی، آپ نے باتیں سنی اور آپ کا ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ یعنی تو سیدی نے بھی فرمایا کہ جو عرفان جو ہے نا، یعنی یہ علم سے اگلا درجہ علم ہے، پھر اس کے بعد اس کا عرفان ہے۔ فرمایا کہ عرفان کو میں علم بنا کے پیش کر رہا ہوں، یعنی عرفان کو علم بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ یعنی حقیقت میں یہ تلقین ہے۔ فرمایا کہ عام آدمی جو ہے وہ علم کو
ذہن لگا کے پیش کرتا ہے، یعنی اپنے ذہن سے اس کو سمجھاتا ہے، یا ذہن یعنی علم کو جو پیش کرتا ہے اپنا دماغ لگا کے اس کو، یعنی مولوی کہہ لیں، عالم کہہ لیں، عام آدمی جو ہے وہ علم کو اپنا دماغ لگا کے لوگوں کو پیش کرتا ہے، سمجھاتا ہے، عرفان نہیں ہے اس کو حاصل۔ لیکن یہاں فرمایا کہ عرفان کو، یعنی علم نہیں، یہ اگلا درجہ ہے عرفان، اس عرفان کو علم بنا کے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ فرمایا کہ اس سے جو ہے نا یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ انسان کے دلوں میں جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ یعنی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں یعنی تلقین اس کو کہتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ تبھی یعنی فقیر کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی گفتگو سننا بھی جو ہے وہ اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں تو اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر گفتگو سننے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی جو ایفیکٹ عبادت پیدا کر رہی ہے وہی عبادت فقیر کی جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ کیا، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کی گفتگو سننا بھی عبادت ہے، اور صرف عبادت نہیں ہے، مقبول عبادت ہے۔ یعنی عبادت تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، سب کی تو قبول نہیں ہوتی نا۔ جس انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے وہ پھر نور کی صورت میں اس کے سینے میں قائم ہو جاتی ہے۔ جس طرح نماز کے لیے کہا گیا اس نماز کو قائم کرو یعنی اپنے اندر، تو وہ کیا ہے، وہ نور اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ تو یعنی عام آدمی جو عبادت کر رہا ہے وہ قائم تو نہیں ہو رہی اس کی، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اسی طرح عبادتیں کر رہا ہے، لیکن جو ہے جس کی قبول ہو گئی اس کا جو ہے وہ قائم ہو رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کی عبادت ہو سکتا ہے وہ یعنی اس کے اندر قائم نہیں ہو رہی، تو اس کی عبادت ضائع ہو رہی ہے۔ اور یہاں ایک بندہ صرف باتیں سن رہا ہے، صرف باتیں سن رہا ہے، اور اس کا جو ہے وہ یعنی ایمان قائم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر جو ایمان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یعنی گفتگو سننا مقبول عبادت ہو گئی۔ ایک تو ہو گیا عبادت کا کوئی پتہ نہیں کہ مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی اللہ نے قبول کی یا نہیں کی آپ کو پتہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ نور کی صورت میں آ گیا تو پھر تو یعنی مقبول ہوئی تبھی آئے، اور ورنہ نہیں، ورنہ اگر نور کی صورت میں یعنی اضافہ نہیں ہوا آپ کے سینے میں تو اس کا مطلب وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ یعنی فقیر درویش کی جو گفتگو بھی جو ہے وہ بھی یعنی عبادت ہے۔ یعنی یہاں جو لوگ بیٹھ کے یہ یعنی سیدی کی جو گفتگو سنتے ہیں، تو یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خالی گفتگو سننے سے لوگوں کے جو ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کو آپ یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یعنی جو آپ عبادات اکیلے بیٹھ کے کرتے ہیں، کیا اس سے آپ کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ لوگ 40 سال جو عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہوں کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی نمازیں پڑھیں، اس کا ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور یہاں خالی گفتگو سے جو ہے آپ کے ایمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ گفتگو سننا مقبول عبادت کے برابر ہے کہ آپ کا یہ جو ہے ایمان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ یعنی ایک محفل میں اسی طرح سمجھایا تھا، یعنی عرفان کو علم بنا کے پیش کرنا وہ تلقین کہا جاتا ہے، عام آدمی کی جو گفتگو ہے وہ تلقین نہیں ہے۔ اور اسی طرح یعنی وتواصوا بالحق جو ہے کہ حق کی تلقین، تو حق کی تلقین کسی نے بھی نہیں کی۔ فرمایا کہ یعنی اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو وہ یہ دور ہے جس طرح سیدی یونس الغوہر کرتے ہیں، یعنی جو وہ ہے حقیقی معنوں میں حق کی تلقین۔ یہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپ یہ کام کر لو تو آپ کا جنت میں محل بن جائے گا، یا آپ کی حوروں میں اضافہ ہو جائے گا، یا آپ کے خادموں میں اضافہ ہو جائے گا، یا آپ کا محل بڑا ہو جائے گا، یعنی ذکر ہی سرے سے نہیں ہے۔ سارا کا سارا بندے کا جو ہے نا رجحان اور ساری اس کی فکر جو ہے وہ اس کی رب کی طرف ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں رب مجھ سے راضی ہوا ہے یا ابھی کچھ باقی ہے، یا ابھی ناراض ہے مجھ سے، تعلق قائم ہوا نہیں ہوا۔ تو یعنی ساری کنسنٹریشن فوکس جو ہے وہ رب کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حق کی تلقین، کہ انسان کو ایسی تلقین کی کہ وہ ہر چیز بھول گیا کہ جنت کیا ہوتی ہے، یعنی اور یعنی باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کو صرف رب کی فکر ہو گئی کہ کسی طرح سے وہ راضی ہو جائے، میرا اس سے تعلق قائم ہو جائے، اور میں بس یعنی میری وہی یعنی ٹارگیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے حق کی تلقین۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق کی تلقین کا مطلب یہ کہ یعنی اچھی باتوں کی تلقین کرنا ہے، حق کی تلقین وہ نہیں ہے۔ حق کی تلقین یہی ہے کہ رب کی تلقین کرنا۔ نہیں بھائی آپ یہاں بڑا اچھا آپ نے ٹاپک لیا، لوگوں کی جو ذہن میں جو مسکنسیپشن ہے یہ بات کہ یعنی یہ سمجھنا کہ حق کی تلقین وہ ہے جو مولوی صاحب کھڑے ہو کے ممبر پر جو
جو خطبہ دیتے ہیں ہاں اور وہ لوگ بتاتے ہیں سمجھتے ہیں وہ تو یہ حقیقت ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق کی تلقین وہی کر سکتا ہے جو یقیناً راہ حق پر ہو. کہ اب حق کیا ہے یہ بھی ابھی آپ نے بڑی طریقے سے سمجھا دیا کہ حق جو ہے وہ خود ذات اللہ کی ہے, وہ حق وہ ہے. اب رب کی ذات ہے. رب کی ذات ہے. اب رب کی ذات کو کا عرفان یعنی دینا, یعنی علم کی صورت میں جو دیا جا رہا ہے, تو وہ یہ وہ چیز ہے کہ جس طرح کہ خود قرآن نے جو کہا تھا کہ لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, ان لوگوں کی اطاعت مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے قلب کو اپنے ذکر سے یعنی کہ میرے ذہن سے نکل گئی کیا لا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, جن کے ان کے قلب کو ہم نے غافل کر رکھا ہے اپنے ذکر سے. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے ان کی اطاعت مت کرو. اچھا, اب یہ جو لوگ ہیں جو ان چیزوں جو عمل صالح کی بات کرتے ہیں کہ کسی نے کسی کو پانی پلا دیا تو عمل صالح ہو گیا, کسی نے کسی کے لیے کچھ کام کر دیا, تو حقیقت میں یہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح کا جو ہے تعلق تو وہ جب تک کہ آپ کا جو ہے قلب جو ہے وہ جاری نہ ہو جائے. اور وہ قلب جاری ہونے کے لیے جو آپ نے بتایا کہ دو اس کے میتھڈ ہوتے ہیں. ایک تو وہ کوئی شخص, اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی ولی جو ہے کسی سے خوش ہو کر اس نے اس کے قلب پہ نظر ڈالی اور اس کے نور داخل کر دیا. ایک تو وہ ہو گیا. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے قلب کو جو ہے اذن دے دیا جائے, یعنی وہ شرح صدر کر دی جائے. ایک تو اس نے خوش ہو کے صرف ڈالی ہے نظر, اور ایک وہ ہے جو اس کے صدر کو اس نے کھول دیا ہے, اس کو جو ہے وہ اس کو ذکر قلب کی اجازت اذن دے دیا ہے. اگر اس نے اذن دے دیا ہے تو اس نے اس وقت بھی اس کے قلب پر نظر ڈالی ہے اور اس کے قلب کو منور کر دیا. یہ صرف سرکار کے سلسلے میں اب ہے. تو اب جب نظر ڈال کر اس کا صدر وہ جو ہے قلب جو ہے جاری کر دیا ہے اور اس کے یا اس کو اذن دے کے کر دیا ہے, تو جب کیا ہے تو وہ نظر ڈالنے سے بھی جو نور آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ جنریٹر لگا دیا انہوں نے, جنریٹر لگا دیا. تو اب جنریٹر لگا دیا تو پھر اس کا جو جنریٹر لگ گیا, اب اس کو اس کے یعنی ایک ہمیشہ کے لیے کانسٹنٹ یعنی کانسٹنٹ نور بڑھ رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے, ہمیشہ کے لیے اس کو سیلف سسٹین بنا دیا. اس کو کہہ دیا جیسے وہ انگریزی میں ایک ہے کہ ڈونٹ گیو ہم اے فش, ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش. کہ اس کو ایک دن اگر آپ نے اس کو مچھلی ایک دفعہ دے دی کھانے کے لیے مثال کے طور پہ, تو وہ ایک دفعہ کھا کے اگر اس کو تم سکھا دو گے کہ فش کیا ہے, تو وہ ہمیشہ اپنے لیے رزق جو ہے وہ خود وہ کر لے گا. تو یہ جو بڑی زبردست چیز ہے. اور پھر یہ کہ تلقین وہی کر سکتا ہے جو تلقین کے لائق ہے. اب یہاں پر جو بزرگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے, یہاں فرمایا گیا نا کہ اگر جو کوئی فقیر ہو یا کوئی ولی ہو, تو اس کی جو گفتگو ہے اس میں سے نور نکلتا ہے. وہ جو کچھ بھی کہے گا, یہاں تک کہ وہ اگر گالیاں دے رہا ہے تبھی بھی اس سے جو کچھ بھی آ رہا ہے نا اس کے سینے سے نکل کے آ رہا ہے. اور اس کے بعد تو جب وہ لطیفہ اخفا سے گزرتا ہے تو وہ نور میں نور شامل ہو جائے, چونکہ وہ منور ہے. تو جو کچھ بھی اس کے منہ سے نکلے گا, آپ کو بھلے سے وہ گالیاں لگ رہی ہوں, لیکن ہے وہ نور کا ایک یعنی لقمہ نور ہے جو آپ کی ارواح کو دیا جا رہا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سی چیزوں کی طلب کرتے ہیں, یا ان کے قلب جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جاری نہیں ہوئی یا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے. ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ خیر ہے ہم نے تمہارا ذمہ لے لیا, یا خیر ہے آپ یہاں صرف ان محافل میں آتے رہو, ان کو سنتے رہو. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مرشد جو ہے وہ سامنے ان کی بندہ جاتا تھا, دو زانوں ہو کے بیٹھتا تھا, ان کی محافل میں بیٹھتا. اب چونکہ یہ محافل سرکار نے فرمایا تھا نا ہمارا جو فیض ہے اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہوگا, لوگوں کو ان سے اس کے ذریعے ملاقات ہوگی. تو یہ فیض جو ہے ان محافل میں یعنی گفتگو یہاں ہو رہی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, اور نور وہاں دنیا میں جا رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. تو کتنی بڑی یعنی بڑا کرم ہے سرکار کا کہ سیدی یہاں گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں اور سرکار جو ہے ان کے دلوں کو نور سے بھر رہے ہوتے ہیں. یہی فرمایا کہ ان محفل میں آتے رہو, کوئی بات نہیں ہے, اگر تم ان محفل میں آتے رہو گے تم ایمان پہ رہو گے, تم خالص رہو گے.
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان محفلوں کو ان میں آئیں اور ان کو پوری توجہ سے سنیں اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، یعنی اس کی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لا سکیں، ان کو بعمل بنا سکیں. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ محافل اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے بتا دیں اور کہیں بھائی واہ واہ واہ. یہ یقیناً ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ہم یہاں سنتے ہیں، پوری محفل ہمیں بھی یاد نہیں رہتی، بہت کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رہتی ہیں، لیکن توجہ سے سنتے ہیں تو تھوڑا بہت اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس میں جب بیٹھیں تو اپنے دماغ کو بالکل خالی کر کے یہاں سے صرف اس محافل کو توجہ سے سنیں، خاص طور سے جب سیدی گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، اور اس توجہ کے ساتھ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور وہ پھر آپ کے کام بھی آئیں گی. تو یہ بہت اچھی بات تھی جو آپ نے سامنے لے کر آئے ہیں. میرے خیال سے اس کا دوسرا یہ کسی صاحب نے لکھا ہے، ایک تو کسی صاحب نے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ سرکار کا دیدار ہوا ہے، اور حضور پاک کا بھی تو مبارک ہو آپ کو. یہ خوش قسمتی ہے کہ یعنی دیدار ہوا آپ کو. اور لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حضور پاک کی امت ہیں. لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ امتی ہونے کے لیے شرط ہے، یہ شرط ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ یا تو ظاہر میں یا خواب میں آپ نے اپنے نبی کو دیکھا ہوا ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک کی امتی ہیں تو آپ کو حضور پاک کا دیدار ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کا امتی ہوں تو آپ کو حضرت عیسیٰ کا دیدار ہونا چاہیے، ورنہ آپ امتی نہیں ہیں. تو یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کو یہ یعنی خواب میں دیدار ہوا ہے. اور بس یہ یعنی دوسری ایک بات انہوں نے جو ہے نا میں کہنا چاہ رہا تھا، اچھا جو آپ چلیں، آپ دے دیں. نہیں یہ کون سے شمع ملک جو ہیں، انہوں نے کہا تھا میلاد کے بارے میں کچھ بتا دیں. بتائیں. تو میلاد چلیں آپ بتا دیں. نہیں سوال نہیں پڑھا، میں تو دوسرا ایک سوال پڑھا. انہوں نے کہا میلاد کے بارے میں بھی کوئی گفتگو کر دیں. تو میلاد کے بارے میں یہی ہے کہ جو میلاد کی محافل ہوتی ہیں وہ بھی وہ محافل ہیں جس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہوتی ہے، دوسرے منقبت وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور وہ خاص موقعوں پہ ہوتی ہیں. لوگ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یہاں بھی بچپن میں ہم کہ میلاد کی محفلیں لوگ کراتے تھے، بجائے اس کے کہ ناچ اور ڈانس اور گانے کے بجائے میلاد کی محفلیں ہوتی تھیں. اور ہمارے یہاں تو یہ یقین کریں کہ ہر جمعرات کے دن جو ہے وہ میلاد کی جو ہے محفل ہوتی تھی. تو میلاد کی محفل میں یہ ہوتا ہے کہ نعتیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے، چونکہ خواتین ہوتی ہیں تو ان کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں. وہ حضور پاک کی احادیث بیان کرتی ہیں جن سے کہ ہمارے جو ہم اپنے زندگی میں ان کو یعنی لا کر بروئے کار لا کر اور اپنے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں. ان چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو جب ایک جگہ جمع کر کے جب ایک خواتین، زیادہ تر خواتین ہی کرتی تھیں، محافل جو ہوتی تھیں میلاد کی، تو وہ کرتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں جو ہے ایک طرح کا یعنی نور پیدا ہوتا ہے، برکت آتی ہے، اور ان کا ذکر اگر گھر میں ہو تو یہی اس کے فوائد بے انتہا ہیں. یعنی ایک خاص محفل ہے اور اس میں بزرگوں کی ارواح بھی آتی ہیں. اگر وہ ان میں کچھ لوگ اگر ہوں ایسے تو بیٹھے ہوئے اور جو گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے. ہم لوگوں کو ابھی بھی کرنی چاہیے. میلاد کی جو محافل جو ہیں، خواتین اپنے جو قریب رہتی ہیں یا کسی بھی طریقے سے جمع ہو کر کوئی بھی ایک دن رکھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اب جمعرات ہو جمعہ ہو یا جو بھی دن کنوینئنس ہوتا ہے، اس میں عید یعنی میلاد کی محفلیں رکھی جا سکتی ہیں. اور اب چونکہ یہاں پر بیٹھے یہاں ہوتے ہیں تو یہاں پر کافی کچھ ہو جاتا ہے. اگر ہم قصائد کی محفل بھی رکھ لیں، اس میں سرکار کے قصائد پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کریں، تو یہ بہت ضروری ہے. ہمارے بچے جو ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں، وہ اس سے مستفیض ہوں گے، اور وہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اور یقیناً سب کو فائدہ ہوگا. تو یہ بہت اچھی ہے جو شمع ملک صاحبہ آپ نے یہ کہا، یہ ضروری ہے. تو کریں. جی گوشہ مرحبا سیدی. یہ ایک دوسری بات، کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سیدی کی جو ریپیٹ اسپیچز ہیں، ان کو سننے سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے. میں تھوڑا اس میں یعنی آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں. شاید عام آدمی کو یہ گفتگو یعنی یہ بات یا یہ نقطہ پتہ نہ ہو
کہ سیدی کی جتنی بھی گفتگو جو ریکارڈڈ کی بات کر رہا ہوں میں، جو ویڈیوز ہیں، ایک تو لائیو محفل ہے، وہ تو لائیو ہے ہی، لیکن یہ شاید یعنی آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن میں ایک دو دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ سیدی کی جو یعنی جو ریکارڈڈ میسج جو ہے نا، جو یعنی خطابات، ان کو بھی آپ لائیو سمجھیں. کس معنوں میں؟ جی یعنی دونوں فرق میں سمجھا دیتا ہوں. یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ اگر سیدی آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کو کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں، ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے تقریر سنی اور آپ نے یعنی وہ بات سنا کہ سیدی نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نے جو ہے اس تقریر کو جب دوبارہ سنا تو آپ کو لگے گا کہ وہ جملہ تو اس میں ہے ہی نہیں. تو یعنی اس معنوں میں یہ جو سیدی کی جو محافل ریکارڈڈ ہیں یہ بھی لائیو ہے. یعنی میں پھر دوہراؤں، پتہ نہیں سمجھا پایا یا نہیں، کہ یعنی آپ نے سنی تقریر، ہو سکتا ہے سیدی آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں پرسنلی، صرف آپ سے، تو آپ نے جب تقریر سنی تو وہ جو ہے آپ کو وہ جملہ سنائی دیا کہ سیدی نے یہ بھی فرمایا ہے. اب آپ نے دوبارہ وہ تقریر سنیں گے کہ یار سیدی نے وہ کہا تھا، تھوڑا کنفرم تو کر لوں. جب آپ دوبارہ سنیں گے تو آپ کو جملہ نہیں ملے گا. تو کیا مطلب ہوا کہ یعنی یہ جو ریکارڈڈ بھی جو ویڈیوز ہیں یہ بھی ایک معنوں میں لائیو ہے. یعنی اگر سیدی آپ سے کوئی اور چیز براہ راست آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہے تو ان ویڈیوز کے ذریعے آپ سے مخاطب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ یعنی اس حوالے سے یہ لائیو ہے. اب دوسری بات یہ کہ یعنی یہ اس معنوں میں تو صحیح ہے کہ آپ یعنی اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اب اگر آپ موازنہ کر رہے ہیں کہ میں یعنی لائیو سنوں یا ریکارڈڈ سن لوں، تو اس میں یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ کی کوئی مجبوری ہے انتہا سے زیادہ، یعنی میں نوکری ہے یا میں نہیں کہہ سکتا جو بھی آپ کا یعنی مسئلہ ہو، تو اس معنوں میں ہو سکتا ہے آپ کو یعنی مالک تو جانتے ہیں کہ یعنی جینوئن یعنی ریزن ہے کہ یہ لائیو محفل میں نہیں آ سکتا، تو وہ ریکارڈڈ سن لے. لیکن فرق کیا ہے لائیو میں اور ریکارڈنگ میں؟ لائیو محفل میں جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ کئی دفعہ سیدی فرماتے ہیں کہ آج جو ہے محفل جو ہے وہ عالم اہدیت میں ہوئی، یا آج کی محفل جو ہے وہ عالم غیب میں ہوئی، یا اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج کی محفل میں جو لوگ اٹینڈ کر رہے تھے ان کی ارواح یا ان کی باطنی چیزوں کو نکال کے اس عالم میں لے جایا گیا ہے. اچھا، اب آپ جو محفل میں تھا اس کی ارواح کو تو لے جایا گیا، اب آپ نے اس کی اگر ریکارڈنگ سنیں گے تو وہ بات تو نہیں ہوگی. اس کو میں دوسرے معنوں میں یوں سمجھا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ یعنی میں غوث پاک کی محفل میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پھر میں دوسرے اینگل سے سمجھا رہا ہوں. میں غوث پاک کی محفل میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ٹیپ ریکارڈر لے جاتا ہوں اور وہاں ان کی اسپیچ کو ریکارڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر یا ان کی محفل میں سن کے سنا اور وہ ریکارڈنگ لا کے آپ کو دے دی، اب آپ نے بھی سن لی. دونوں میں آپ کے خیال میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں ان کی صحبت میں جب بیٹھا تو جب ان پہ تجلیاں پڑی ہوں گی تو ان تجلیوں کی زد میں بھی آ گیا. ایک تو یہ فرق ہو گیا کہ جب ان پہ تجلی پڑی ہوگی تو میں بھی اس تجلیوں کی زد میں آ گیا اور گفتگو تو سنی. آپ کے حصے میں صرف وہ ریکارڈڈ گفتگو آئی، اس صحبت سے محروم رہے. یہ میں ماضی کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں. لیکن یہاں تو تجلیوں کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وہ ذات ہے جو تجلی گر ہے، تجلیاں پڑتی نہیں ہے، تجلیاں بنانے والی ذات ہے. تو وہ معاملہ تو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو جس طرح سیدی فرماتے ہیں کہ آج ہم محفل کو وہاں لے گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ محفل کے دوران ہی آپ کی باطنی چیزوں کو اٹھا کے لے جایا گیا کسی اور جہان میں، وہ وہاں محفل کر کے واپس آ گئی. تو آپ کی باطنی مخلوق یعنی وہاں کی سیر کر کے آ گئی. تو ریکارڈنگ میں وہ بات ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتی نا، تو محفل میں جو لوگ تھے وہ اس سے سریاب ہو گئے. لیکن تو اس لیے پریفرنس یہی ہونا چاہیے کہ محفل کو لائیو ہی آپ سنیں تو سب سے بہتر ہے. لیکن کوئی انتہائی جینوئن مسئلہ ہے تو وہ پھر یعنی آپ کے اور رب کے درمیان ہے، رب سمجھتا ہے تو وہ آپ کو لیننسی دے سکتا ہے اور پھر یعنی وہ کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کرتا ہے. تو یہ آپ کے سوال کے جو جواب ہے. دوسری بات یہ کہ میلاد کے حوالے سے بھی میں کہہ دوں کہ یعنی یہ بڑی تفصیلی وہ چیز ہے. میلاد جو یعنی ہم جو پڑھتے ہیں درود شریف جو پڑھتے ہیں، یہ یعنی اگر قبول ہو جائے، مقبول ہو، تو یہ جا کے حضور پاک کے یعنی اس سے پہلے یعنی امام مہدی کی آمد سے پہلے جب درود پڑھا جاتا تھا تو یہ جا کے کہتے ہیں کہ حضور پاک کے جسم سے جا کے ٹکراتا تھا.
کیونکہ حضور پاک حیات النبی ہیں. امام مہدی کی آمد کے بعد وہی ارضی ارواح جو حضور پاک کے جسم میں مبارک میں تھی وہ چلی گئی ہیں اب امام مہدی کے جسم میں. لہٰذا اب اگر کوئی درود پڑھتا بھی ہے تو وہ سیدھی جو ہے وہ یعنی امام مہدی کے جسم سے جا کے ٹکراتی ہے. اب ایک تو یہ بات, اور اسی لیے یعنی امام مہدی کو حضور پاک کا دوسرا دور بھی کہا گیا. قرآن میں کہا نا حضور پاک سے کہ تمہارا اگلا دور جو ہے یعنی پچھلے دور سے بہتر ہوگا. تو یعنی یہ بھی امام مہدی ہی ایک یعنی جزوی طور پہ امام مہدی ہی ہے, یعنی مکمل نہیں, جزوی طور پہ امام مہدی. تو کیونکہ ان کی ارضی ارواح, ان کے جو ہے وہ یعنی لطیفہ حامد اور یہ مختلف جو اور دوسرے لطائف وہ ان کے اندر ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور تو میرے خیال میں کوئی نہیں, اور تو کوئی نہیں تھا. بہرحال ہمارا جو یعنی موضوع جو چل رہا تھا اس میں یعنی ایک چیز اور فرمائی تھی کہ یعنی حضرت علی کا ایک قول یعنی فرمایا تھا کہ علم کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر تیرے جسم تک محدود رہے, یعنی آپ نے سنا اور یعنی جسم تک محدود رہے گا مطلب یہ کہ یہ عقل میں گیا اور وہاں اسٹور ہو گیا, تو اس کا مطلب وہ جسم تک ہی محدود رہا. اگر یہ جسم تک محدود رہا علم تو یہ تجھے باطنی موت کا شکار کر دے گا, اور اگر یہی علم قلب میں چلا گیا تو تجھے یار سے ملا دے گا. وہ یعنی فارسی ایک شعر بھی ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, یعنی علم اگر تیرے دماغ میں گیا تو جو ہے وہ تجھے موت میں مبتلا کر دے گا, اور وہی علم اگر قلب میں اتر گیا تو یار سے ملا دے گا تجھے. تو یہ علم کے لیے یعنی یہ بھی کہا گیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ علم فرمایا کہ اوپر سے جو علم آتا ہے, یعنی علم تو ظاہر اوپر سے ہی آتا ہے نا, تو اوپر سے جو علم آتا ہے وہ الفاظ کی صورت میں نہیں آتا, وہ نور کی صورت میں آتا ہے. جس طرح وحی کا نظام سمجھایا ہے سیدی نے, وحی کا یا الہام کا نظام کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے یعنی وہ نور ہوتا ہے, یعنی وحی کہہ لیں وہ وحی قلب پہ آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ نور کی صورت میں ہوتی ہے. اور پھر اس کے نیچے جس بندے پہ وہ یعنی وہ وحی پڑھ رہی ہے, یعنی نبی اگر ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ اس کی جو بھی مدر ٹنگ ہو, جو بھی اس کی زبان ہو, اگر عربی ہے تو عربی میں اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہوتا ہے. تو وہ نبی کی زبان جو ہے وہ اس کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور زبان اس کو ادا کرتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا, جیسے قرآن کیسے وجود میں آیا, یعنی وحی کی صورت میں آیا نا, وحی تو قلب پہ نازل ہوئی, قلب پہ نازل ہوئی, عربی میں اس کا یعنی ترجمہ لکھا ہوتا, حضور پاک کی آنکھوں نے دیکھا اور زبان نے اس کو ادا کیا, لوگوں نے سنا, اس کو لکھ کر رکھ لیا کہ ہاں جی یہ یعنی الہام یعنی اوپر سے قرآن آیا ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. تو اوپر سے جو علم آتا ہے وہ نور کی صورت میں آتا ہے. اور پھر یہ بھی ایک دفعہ فرمایا تھا, جیسے ابھی نعیم بھائی نے ایک بات کہی تو مجھے اس سے یاد آ گیا, اکثر ہم بڑے فکر یعنی ہوا کرتی تھی اتنی یعنی ان ڈیپتھ جس طرح گفتگو سیدی فرماتے ہیں, یعنی اس کو یاد رکھنا یعنی یہ تو یعنی ظاہری حساب سے دیکھا جائے تو یعنی ناممکن ہی لگتا ہے. تو فکر ہوتی تھی کہ اتنا علم ہم کہاں سے یاد کریں گے اور کیسے یاد ہوگا. تو فرمایا کہ اس میں فکر نہیں کرو, یہ علم جو یعنی جو جس طرح سیدی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, یہ جو ہے یہ الفاظ جو یہ حقیقت تھوڑی ہے. حقیقت کیا ہے, وہ جو فرمایا کہ وہ علم نور کی صورت میں تمہارے لطائف میں جمع ہو رہا ہے. یعنی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فکر کیوں ہوتی ہے کہ یار اتنی پوری رات جو ہے وہ اسپیچ ہوئی ہے, اتنی زبردست 20 سال سے ہو رہی ہے, کہاں سے یاد رکھیں گے. تو واقعی میں عقل, کیونکہ ہم نے دنیاوی علم حاصل کیا ہے, انجینئرنگ کی ہے یا کچھ وہ کیا, تو اس کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آج اتنا 1 گھنٹے کا لیکچر ہو تو اس کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے لیے دماغ چاہیے. تو انسان پریشان ہو جاتا ہے, اتنی بڑی یعنی آج لیکچر 1 گھنٹے کا ہوا ہے, یعنی لیکچرر نے 1 گھنٹے کا فزکس کا لیکچر دیا, اب اس کو یاد کرنا سمجھنا کتنا مشکل ہے. تو 18 سال سے تو فرمایا کہ نہیں, یہ روحانیت میں اس طرح نہیں ہے, وہ نور کی صورت میں تمہارے لطائف میں جمع ہو جاتا ہے وہ علم. اور جب ضرورت پڑے گی, جس علم کی یا جس حصے کی ضرورت پڑے گی, وہ خود بخود جو ہے نا علم نکل کے جو ہے وہ لطیفہ اخفا کی طرف آئے گا, وہ نور اخفا کی طرف آئے گا. لطیفہ اخفا کا کام کیا ہے, اس نور کو الفاظ میں تبدیل کرنا. تو وہ یعنی جب ضرورت پڑے گی, فرمایا کہ وہ نور آئے گا قلب سے ہوتا ہوا یعنی لطیفہ اخفا پہ, اخفا جو ہے اس کو الفاظ کی صورت میں ٹرانسفر کر دے گا, تو آپ کی زبان سے ادا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ فکر نہیں کرو, یہ علم جو ہے وہ تمہارے سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے. یاد کرنے والی بات نہیں ہے,
یعنی ہم کو جیسے فکر ہوتی ہے کہ بھئی یہ پوری 1 گھنٹے کی تقریر ہوئی ہے، کہاں سے یاد کریں گے؟ تو یاد نہیں کرنا، یاد تو مولوی کرتا ہے، یا یعنی دنیاوی جو تعلیم ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے جو دماغ میں جاتی ہے. یہ جو روحانی تعلیم ہے یہ اس کا تعلق تو قلب سے، جس طرح ابھی بتایا نا کہ اگر علم تیرے جسم تک محدود ہے، یعنی عقل بھی جسم کا ہی ایک حصہ ہے نا، اگر وہ عقل میں چلا گیا، وہاں صرف اسٹور ہو گیا تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ باطنی موت کا شکار ہو جائے گا تو. اور وہی علم کانوں کے ذریعے قلب میں اگر چلا گیا تو پھر جو ہے تجھے یار سے ملا دے گا، منزل پہ پہنچا دے گا. تو یہ فرق ہے. تو یہ یعنی علم کے حوالے سے بھی یعنی کانسیپٹ جو ہے وہ آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہی تھوڑا سی ایک بات جس طرح فرمایا کہ جس طرح کے لوگ جو ہے نا علم کو ہی سمجھتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، تو دماغ سے وہ قلب میں جاتا ہے، قلب اگر میں جو ہے وہ نور نہیں ہوتا تو وہاں سے اس کے بعد جب وہ وقفہ سے نکلتا ہے تو اس میں جو ہے شر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ قلب میں اگر نور نہیں ہے تو یہ مولوی جو ہیں جن کو جو علم وہ جو ہے عالم شرار کہا گیا ہے، تو شرار وہی ہوتے ہیں جن کے قلب جو ہیں نور سے خالی ہیں، جن کے لیے قرآن نے بھی کہا کہ لا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. جب قرآن نے یہ فرمایا، یہ وہی مولوی ہیں، وہی شرار مولوی ہو جاتے ہیں کہ جب ان کا دماغ سے جو ہے وہ جاتا ہے وہاں اور وہاں سے ان کی زبان سے نکلتا ہے تو شر بن کے نکلتا ہے. تو جن لوگوں کے دل جو ہیں وہ منور ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہیں، جب ان کا قلب سے جو ہے وہ اقفا کی طرف جاتا ہے اور اقفا سے جب نکلتا ہے تو وہ نور کی شکل میں نکل، اور وہ ہدایت کا، اگر وہ ہدایت کے لیے ہے تو ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یعنی نور یعنی جب علم آیا تو وہ بھی پورا قرآن، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو قرآن اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے ایسے ہی قرآن لے کر آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور لا کے حضور پاک کے سینے پر اتارا. نہیں، وہ نور کی شکل میں اترا ہے اور وہاں محفوظ ہے، اور اسی جب حضور پاک نے فرمایا تو پھر وہ قرآن وہ بنا جو آپ کے ہاتھ میں آیا، اور یہ جو قرآن جو ہے یہ عکسی قرآن ہے. تو حقیقت میں وہ نور کی شکل میں آتا ہے اور نور کی شکل میں ہی محفوظ ہے. اب اسی لیے حضور جن لوگوں کے سینے منور ہو گئے ہیں، اور وہ جس طرح سے حضور پاک نے فرمایا کہ علماء من صدری، کہ وہ عالم جن کے سینے بھی منور ہیں، تو وہ نور جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے آپس میں، اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے حضور پاک کا سینہ مبارک سے وہ حاصل کر لیتے ہیں اور وہاں سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری اس بات کو سمجھنے کی کہ یعنی جو منہ سے جب جن کے قلب جو ہیں منور ہیں، جاری ہیں، ان کی جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ آتا تو نور کی شکل میں، جب باہر آتا ہے تو وہ، اور یہ بھی ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس زبان میں وہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، وہ جس قوم کے لیے چاہ رہا ہے، جس طرح کے، تو وہ ان کے لیے اسی آج کے دور میں تو بڑا آسان ہے اس کو یعنی اس کی مثال دینا. آپ جیسے یعنی MP3 پلیئر ہے یا ریکارڈنگ ہے، وہ کیا ہے کہ آپ آواز بول رہے ہیں اور وہ جا کے ریکارڈ ہو رہی ہے. جو ریکارڈ جو ہو رہی ہے وہ آواز ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک الیکٹرانک سگنل ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اور ٹیپ ریکارڈر کا کیا کام ہے؟ یعنی مائک کا کام یہ ہے کہ آواز کو کنورٹ کر دیتا ہے سگنل میں، اور وہ سگنل جا کے یعنی سیو ہو گیا کسی جگہ پہ، یعنی ٹھیک ہے. اچھا، ٹیپ ریکارڈر کا کیا کام ہے یا اسپیکر کا کیا کام ہے؟ اس سگنل کو آواز میں تبدیل دیتا ہے. تو اگر ہمارے جو کیسٹ ہے یا جو ہمارے پاس جو بھی یعنی جس پہ گانا ریکارڈ کیا گیا ہے، اس میں وہ آواز کی صورت میں نہیں، اس میں وہ سگنل کی صورت میں ہے. اس سگنل کو جب ہم پلے کرتے ہیں تو پلیئر اس کو سگنل کو آواز میں بدل دیتا ہے یا تصویر میں بدل. بالکل، یعنی اس دور میں کتنا آسان ہو گیا ہے روحانیت کو سمجھنا. تو سیدی نے فرمایا کہ علم بھی جو ہے یہ تمہارا الفاظ کی صورت میں اسٹور نہیں ہوتا، یہ نور کی صورت میں قلب میں اور مختلف لطائف میں اسٹور ہوتا رہتا ہے. جب اس کو تمہیں ضرورت پڑے گی جس چیز کی، تو وہ لطیفہ، وہ نور جو ہے وہ بھیجے گا اس کی طرف، یعنی اخفا کی طرف. اور اخفا کا کام کیا ہے؟ جس طرح اس مائک کا کام ہے کہ اس آواز کو سگنل میں تبدیل کر رہا ہے، اور اسپیکر کا کیا کام ہے؟ سگنل کو آواز میں واپس تبدیل کرتا ہے. تو اس طرح لطیفے کا جو لطیفہ اخفا کی بات کر رہا ہوں، اس کا کام کیا ہے؟ اس نور کو الفاظ میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ الفاظ میں تبدیل ہو کے وہ آپ کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس طرح سے علم جو ہے وہ اسٹور ہوتا ہے. بالکل یہی یہ بات تھوڑی سی اور میں آگے بڑھا دوں. جس طرح سے فرمایا نا کہ وہ کتاب جو ہے یعنی عالم مثال میں ساری چیزیں موجود ہیں. آج ہم یہاں پہ جو ترقی دیکھ رہے ہیں اور تمام یعنی
جو کچھ بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے الیکٹرانک میں اور میڈیا میں اور اس میں، یہ تمام تر جو ہے موجود ہے پہلے سے عالم مثال میں. تو یہ لوگ نہیں سمجھیں کہ یہاں پر جو ہے، یعنی آپ خود سمجھیں کہ جو چیز ایک مخلوق بنا رہی ہے، کیا اللہ نے پہلے نہیں بنائی ہوگی؟ خالق نے نہیں بنائی ہوگی. بالکل. تو خالق نے وہ چیز پہلے بنائی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو نظام ہے وہ انہوں نے پہلے بنائی ہے، یا آہستہ آہستہ لوگوں کے دماغ میں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں، اور لوگ اس کو کنورٹ کر کے ایک شکل میں اور ایک اس کے عملی طور پہ کسی مشینری کی یا کسی چیز کی شکل میں سامنے لے کر آ رہے ہیں. تو یہ بات بالکل بہت ہی سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو علم جو اس وقت یہاں دیا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ پہلے بھی موجود، یعنی جو لوگ چیزیں بنا رہے ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں. تو ہم جو کچھ بات چیت کرتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں، وہاں پر بھی موجود ہے. بالکل. جتنی بھی ٹیکنالوجی بیسیکلی باطن سے ہی ظاہر میں کنورٹ ہوئی ہے، جتنی رب نے چاہیے. جی. تو یہ اس کے علاوہ میں ایک اور اہم موضوع ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو گفتگو کروں گا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روحانیت میں سارا کا سارا آپ کا جو دار و مدار ہے وہ مرشد پر ہے. یعنی جس طرح میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ دین کے 5 پلر ہیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ جی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یعنی 5 پلر ہیں جس پہ دین کھڑا ہوا ہے. لیکن روحانیت کا صرف ایک پلر ہے. روحانیت ساری کی ساری ایک ہی پلر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ پلر ہے مرشد. اور مرشد کے ہی یعنی جیسا آپ کا تعلق ہوتا ہے ویسے ہی آپ کی ترقی ہوتی ہے، ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ جس طرح بار بار یہ بات میں یعنی ریپیٹ کرتا ہوں کہ یعنی جیسا مرشد کے متعلق آپ کا گمان ہوگا ویسا، یعنی گمان جو ہے فرمایا کہ ایک تار کی مانند ہے. تار کہہ لیں یا پائپ کہہ لیں. مثال کے طور پہ 1 انچ کا اگر پائپ ہے تو اس میں سے کتنا پانی جائے گا؟ یعنی ایک محدود تار. اگر ایک 10 انچ کا پائپ ہے تو اس میں سے زیادہ پانی جائے گا. تو یہ گمان جو ہے اسی طرح تار یا پائپ کی مانند ہے. جتنا آپ کا بہتر گمان مرشد کے لیے ہوگا اتنا زیادہ آپ کا اس سے تعلق بھی مضبوط ہوگا اور آپ کی ترقی بھی اتنی تیز ہوگی، کیونکہ اتنا زیادہ نور آپ کی طرف آ رہا ہے. تو یہ یعنی مرشد سے تعلق مستحکم مسٹ ہے. اور یعنی یہی ایک سب سے یعنی اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ آدمی سنبھال کے رکھے، مرشد کے متعلق کبھی بدگمانی نہ ہے. اچھا، اب یہ یعنی گمان بڑھتا کیسے؟ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان ایک دوسرے سے گفتگو کرتا ہے تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اگر یعنی حضور پاک کی طرف اگر لے جائیں تو بہت سارے واقعات حضور پاک کے دور میں ہو، تو اس کا جو وٹنس ہے ہر صحابی نہیں تھا. یعنی کچھ واقعات مثال کے طور پر ابو بکر صدیق کے سامنے ہوئے تو کچھ جو ہے وہ یعنی عثمان غنی کے آگے ہوئے تو کچھ علی. ایسا نہیں ہو کہ ہر واقعہ اس کے سامنے یعنی ہر یعنی صحابی کے سامنے ہوا، تو پھر وہ یعنی سب ایویڈنس تو نہیں ہوتے. تو پھر ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ یار کل میں گیا تو یہ ہوا تھا، پرسوں یہ. تو اس طرح سنانے سے بھی جو ہے وہ یعنی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مرشد ہے کیا. تو اس حوالے سے ایک چیز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی حضور یعنی پاک کی آمد تک 3 طرح کا علم تھا. یعنی ایک علم پہلا علم جو کہلاتا ہے وہ علم شریعت ہے. پھر اس کے بعد دوسرا علم ہے طریقت، جو کہ آپ کو دیدار تک لے جا سکتا ہے. پھر تیسرا علم جو ہے وہ وصل ہے. وصل کا مطلب اب رب آپ کے اندر آ کے بیٹھ گیا. اب آپ کا وہی بات کہ یعنی آپ کا یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے یعنی ٹانگیں اس کی ہوتی ہیں، چلتا میں ہوں، یعنی زبان اس کی ہوتی ہے، بولتا میں ہوں، تو یعنی ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑتا میں ہوں. وہ یعنی انسان کی کیفیت ہو جاتی، اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. یہ حضور پاک کی آمد پر تیسرا علم ہوا تھا. تو حضور پاک کی آمد تک یہ 3 ہی علم تھے. ٹھیک ہے. جب یعنی امام مہدی کی آمد کے بعد پھر اب انسانیت پر چوتھا علم آشکار کیا گیا ہے، جو کہ سید یونس الگوہر نے یعنی بیان فرمایا ہے. جس طرح یعنی آپ اگر سرکار کی کتاب دین الہی میں بھی آپ دیکھیں، اس کا بھی میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ یہ غیبت سے پہلے کا جو دور تھا وہ ایکچولی انٹروڈکٹری دور تھا. کیونکہ سرکار نے کلیئر کٹ فرمایا کہ یعنی 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو سرکار نے فرمایا کہ امام مہدی کی تعلیم نیاری ہوگی. نیاری کس کو کہتے ہیں؟ نیاری کا مطلب ہے نئی تعلیم، یعنی جو اس سے پہلے بیان نہ ہوئی، لوگ سمجھ نہیں پائے. ایکچولی ہم بھی اس میں شامل ہیں. تو
اس سے غیبت سے پہلے جو ہے وہ ذکر کی اور لطائف کی جو ہے وہ گفتگو یعنی تعلیم ہم کو ملی. تو کیا اس کو ہم نیاری تعلیم کہہ سکتے ہیں؟ تو نیاری تعلیم تو وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تعلیم تو غوث پاک بھی دے چکے تھے، لطائف کی، دیدار کی حضور پاک بھی دے چکے تھے، اور پھر کیا نام ہے یعنی غوث پاک بھی دے چکے، سلطان حق باؤ نے بھی بیان فرمائی، سب نے بیان فرمائی. تو نیاری کے یعنی زمرے میں نہیں آ سکتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام مہدی کی تعلیم شروع ہی نہیں ہوئی تھی اس دور میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہوئی، لیکن وہ ایک انٹروڈکٹری پیریڈ تھا. اس میں سرکار کی ذات بھی سامنے نہیں آئی، سرکار کے باطنی وجود تھے وہ سامنے آئے، اور انہوں نے کلیئر کٹ فرمایا کہ ہم نہ تمہیں اللہ کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم نہ تمہیں جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم تمہیں امام مہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں. اس کا مطلب وہ تیار کرنے کے لیے آئے تھے، کہ ایک ٹیم بنانے کے لیے آئے تھے. ٹیم بنا کے اس کے بعد وہ یعنی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تاکہ یہ لوگ پھر جو ٹیم بنائی گئی ہے یہ امام مہدی کے مشن میں یعنی معاون بن کے آگے. تو بہرحال تو اصل جو تعلیم امام مہدی کی دیکھا جائے تو وہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، یعنی غیبت کے دور میں. یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، نہ سلطان اقباؤ کی کتاب میں ملے گی، نہ کسی اور کتاب میں ملے گی. تو نیاری تعلیم اگر کہا جائے، کیونکہ ہم سب کا عقیدہ تھا، جتنے بھی لوگ سرکار سے وابستہ رہے ہیں ماضی میں، ان کو کلیئر کٹ یہ یعنی پتا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ امام مہدی کی تعلیم نیاری ہوگی. تو نیاری مطلب نہیں. تو لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ جو تعلیم اس وقت مل رہی تھی وہ نیاری تو نہیں تھی. صرف فرق کیا تھا کہ وہ تعلیم جو کہ پہلے یعنی سینہ بسینہ ملا کرتی تھی، اور مخصوص جگہوں پہ دیا، یعنی مرشد چھپا کے مخصوص لوگوں کو دیا کرتے تھے، اس تعلیم کو سرکار نے عام کر دیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل عام کر دیا. یعنی علم باطن جو یعنی خاصوں کو بھی نہیں پتا تھا، وہ عاموں کی بھی نالج میں آ گیا. لیکن یہ علم جو ہے وہ پہلے بیان ہو چکا تھا. یہ جو علم بیان ہو رہا ہے یہ کبھی بیان نہیں ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ یعنی امام مہدی کی آمد تک جو ہے وہ 3 طرح کا علم تھا. اب یعنی سیدی یونس الگوہر نے پہلی دفعہ انسانیت پر چوتھے علم کو انکشاف فرمایا ہے، یعنی اظہار فرمایا ہے. وہ چوتھا علم کیا ہے؟ وہ عالم غیب سے متعلق جو تعلیم ہے. عالم غیب سے متعلق تعلیم کبھی بھی اس سے پہلے نہیں آئی. تو یعنی علم جو ہے وہ 4 طرح کا ہے اس وقت. یعنی ہم اگر کہیں تو اس وقت علم 4 طرح کا ہے. علم نمبر 1، علم نمبر 2، علم نمبر 3 اور علم نمبر 4. فرمایا کہ مجھ سے تم کو وہی فیض ملے گا جس علم میں تم چل رہے ہو. یعنی اگر تم پہلے علم میں ہو، شریعت میں چل رہے ہو، تو مجھ سے تم کو وہی فیض ملے گا جو کہ شریعت میں کسی شخصیت سے مل سکتا ہے. فرمایا کہ اگر تم علم نمبر 2 میں ہوئے، یعنی دوسرے علم کے پیروکار ہوئے، تو تمہیں مجھ سے وہی فیض ملے گا جو کہ یعنی دوسرے علم کی میں جو حاصل ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر تیسرے علم میں ہوا تو اس کو تیسرے علم کے مطابق، اور جو چوتھے علم میں ہوا تو اس کو اس کے مطابق ملے گا. تو یہ یعنی سیدی کا فرمان ہے کہ تم جس علم پہ چل رہے ہو اسی کے مطابق. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جو اکثریت ہے، بدقسمتی سے اکثریت جو ہے نا ابھی تک دوسرے علم میں ہی پھنسی. آپ اسپیچز پڑھیں کہ کتنی دفعہ فرمایا ہے یعنی لوگ یعنی ہم تو آگے لے جانا چاہتے ہیں، لوگ آگے جانا ہی نہیں چاہتے. تو یہ بہرحال یہ بڑا ایک یعنی دل دکھانے والا موضوع ہے. لیکن یہ ہماری ہی کوتاہی ہے کہ اتنی یعنی آپشنس انسان کو میسر ہیں اور انسان اس پہ غور ہی نہیں کر رہا. یہ دوسری بات. اسی طرح کئی لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ اپنے متعلق کچھ گفتگو فرمائیں، یعنی آپ کیا ہے. تو یعنی اس میں پھر سیدی نے فرمایا کہ مجھے اگر دیکھنا ہے نا، یعنی میری اگر حقیقت دیکھنی ہے تو مجھے تم چوتھے علم کی روشنی میں دیکھو. پہلے علم کی روشنی میں دیکھو گے، دوسرے یا تیسرے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. کم از کم، یعنی کم از کم فرمایا کہ اگر میری حقیقت اگر دیکھنی ہے تو کم از کم جو ہے نا چوتھے علم کی روشنی میں دیکھو، تب تمہیں میں شاید کچھ سمجھ میں آئے، لیکن ورنہ تم مجھے سمجھ نہیں پاؤ گے. بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں انسان کو میسر ہیں اور پھر بھی انسان اس کو اویل نہ کر سکے. یعنی ایسی ذات ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ یعنی
کوئی تصور کر نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا, روحانیت سے جو لوگ واقف ہیں, جو ہیں ہمارے سلسلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں کسی نہ کسی بزرگ سے وابستہ رہے, ان سے پوچھیں روحانیت کے قوانین ہوتے کیا ہیں, کیا وہ یہاں اپلائی ہو رہے ہیں؟ ایک بھی اپلائی نہیں ہو رہا. 1% بھی ہم جو ہے اس قوانین پہ پورا, یعنی اگر ہم سے کروائے جائیں تو ہم 1% بھی جو ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو ساری چیزیں آپ پہ ایگزمپٹ ہو چکی ہیں, اس کے باوجود آپ ترقی کیے جا رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ, کون سی ذات ہے جو آپ کو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یعنی آگے سے آگے لے جا رہی ہے, باوجود اس کے کہ یعنی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا. جس طرح غوث پاک کا میں آپ کو بار بار حوالہ دیتا ہوں کہ اگر تم نے حرام کا ایک لقمہ بھی اگر زندگی میں کھایا ہے تو تم ذکر قلب نہیں لے سکتے. ایک لقمہ, بالکل ایک لقمہ اگر کھایا تو ذکر قلب مل نہیں سکتا. اور یہاں حرام سے اٹے ہوئے لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی آتے ہیں تو ان کا ذکر قلب چل جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کون سامنے بیٹھا ہوا ہے, کس ذات کا تصرف ہے کہ اس سب کے باوجود وہ آپ کو چلا رہی ہے اور وہ یعنی آگے پہنچا رہی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے, ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. تو اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ تمہاری اکثریت جو ہے نا آج بھی علم نمبر 2 میں پھنسی ہوئی ہے اور جو ہے وہ یعنی آگے بڑھتے ہی نہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. بہرحال جس طرح میں نے کہا نا کہ یعنی مرشد سے آپ نے جیسا گمان کیا آپ کو ویسا ہی جو ہے وہ اس سے فیض ملے گا. اگر آپ نے اپنا گمان کو کم رکھا تو اسی طرح سے. تو سیدی کے حوالے سے اگر یعنی باتیں کی جائیں تو بہت زیادہ گفتگو, ایک طویل موضوع ہے. اور کیونکہ یہ یعنی سمجھ میں اس وقت تو نہیں آتا کیونکہ یہ شاید ہمارا امتحان ہے, اسی لیے ہم سب پھنسے ہوئے ہیں. جب یہ امتحان کا وقت گزر جائے گا تو پھر یہ راز کھل جائیں گے, اور پھر جب ہم نے مان بھی لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ امتحان کا جو ہے وہ اسی جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ نے پہچاننا ہے. بعد میں تو پرچہ جو ہے وہ حل ہو ہی جاتا ہے. تو یہ یعنی دور امتحان کا ہے, اور اسی کو جو ہے وہ ہم اگر سمجھیں کہ کس کے سامنے بیٹھے ہوں, روحانیت کے قوانین تھوڑا سا کھول کے دیکھیں کیا ہم پہ اپلائی ہو رہے ہیں. اگر ہم پہ اپلائی ہوں, ہم 1% قانون روحانیت پہ عمل پیرا نہیں ہے, اس کے باوجود ہماری جو ہے وہ ترقی چل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں. بہرحال اس موضوع پہ جو ہے وہ ہم پھر کسی اور دن بھی گفتگو کریں گے, کیونکہ یہی جس طرح میں نے کہا نا کہ روحانیت کی بنیاد جو ہے وہ مرشد ہے. مرشد سے جیسا گمان رکھو گے, اور پھر انہوں نے زبان سے بھی جب فرما دیا کہ جیسے تمہارا گمان میرے متعلق ہوگا, جس علم میں تم چل رہے ہوگے اس علم کے مطابق ہی تم کو مجھ سے فیض ملے گا. تو ایسی صورت میں انسان کوشش تو یہی کرے, یعنی دعا کرے ان سے کہ جو ہے ہمیں بھی اس چوتھے علم میں کم سے کم داخل کر دیں, کہ یعنی جو کہ تاکہ ان سے پوری طرح انسان جو ہے وہ صحیح طرح فیض یاب ہو. بہرحال اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر کسی اور وقت جو ہے اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے مرشد کے حوالے سے. جی تو آج کی جو بس میں مہدی ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے ہمیں اجازت. گور حافظ.
Goshi Maraba, Assalamu alaikum, Namaste, Shalom, and peace be with you all. And a very warm welcome to this evening's Daily Prelude Show on this lovely Thursday night. It's Thursday, 22nd of October. And joining me this evening is Sheikh Tanveer. Goshi Maraba, Sheikh Tanveer. Goshai Marhaba, Reverend Steve, and Goshai Marhaba, all our viewers at ALRA TV. And how are you this evening? Yes, Akaskaram, I'm fine. Wonderful. Times, it just flies, doesn't it? God, Yes. Thursday, 22nd of October. It's very, very scary how the time flies. And we've got, pleased to say that we have another international day to recognise today. And that is the International Stuttering Awareness Day, October the 22nd. Stuttering, sometimes it's known as stammering, and stammering maybe more in UK and in Ireland we say stammering, but I think stuttering is pretty much a better way to describe what really is a communication disorder of sorts. There are many, and this stuttering and stammering is obviously it's enough and affects enough people for it to have an international day and for it to be recognised as such. Stuttering, stammering, or a disfluent speech, another way that people describe it is people that have a disfluent speech. So, as always, we're going to just share with you what the day is known as internationally and how it's made aware and how people recognise it. October the 22nd was designated International Stuttering Awareness Day, ISAD, or the International Stammering Awareness Day, as it is known in the UK and Ireland. So it's officially known in UK and Ireland as the Stammering Day. And this is from 1998. So the day is intended to raise public awareness of the issues faced by millions of people. So it's pretty widespread, and it's 1% of the world's population. I wouldn't have thought it would be that high. 1% of the world's population do stutter or stammer in some way. And every year, stuttering communities and associations around the world get together. They put on events and campaign to highlight how certain aspects of society can be difficult for people who stammer, and to challenge negative attitudes and discrimination, and to debunk myths that people who stammer are nervous or less intelligent. ISAD, the International Stuttering Awareness Day, also celebrates the many notable figures who stammer, who have made a mark on this world now and throughout history, in the fields of science, politics, philosophy, art, cinema, and music. And we do most certainly know many, many celebrities and people, notable figures from past and present, who do stammer and do stutter, but they get over this, and they've achieved lots in life. So, as of everything, something that's a little bit different, somebody that's does something different to us, looks different to us, acts in a different way to us, there's always going to be those that show prejudice, discrimination, show a negative attitude, unfortunately, towards people just because they're a little bit different. And obviously this is to raise awareness and to get people knowing that it is something that can be gotten over, and you can still have a very, very successful life if you have a stuttering or a stamina problem. So it's very important that we realise this and debunk myths that people who stammer are nervous or less intelligent. And that can be easily said if somebody's speaking, especially public speaking, and they get stuck on a word, they just can't get that word out. Sometimes you think they're trying to speak too quickly, too fastly, and they're too excitable.
This usually happens with the more excitable people that you will find, and as they're speaking, it's obviously embarrassing for them, and they just can't get a word out properly. And but this is a myth that it's that person is a nervous person, or that person is less intelligent just because they have a slight speech impediment. So it's very important that we raise this awareness that it's it shouldn't be looked down upon, or people shouldn't be in any way discriminate against people that just because they stammer or stutter when they're speaking. Yes, exactly. Thing is that discrimination in any form, obviously, it is condemned, right? In any form. Yes. And especially when somebody is with a disability, right? So obviously nobody chooses a disability for his or herself, right? Yeah. So it is like it happens quite accidentally and naturally, right? Sometimes people do get birth with a disability, so you can't have control over it. Yes. And further on about the diagnosis and about the remedy of that particular disability. For example, today we are marking International Stuttering Day, and the stuttering is something that a disability that relates to making speech, a difficulty in making a proper speech. Yes. Right? And this may, like we as a spiritualist, we have been taught and told and made to experience that His Divine Eminence Sarkar Younus AlGohar Shahi explained beautifully that when Sufis say that heart can recite the name of Lord, yes. So people object that no, we have seen it's a piece of flesh, it doesn't have any tongue, so how can heart pronounce the name of the Lord? Yes. And Lord Younus AlGohar Shahi argues that, okay, if you say this is a piece of flesh, then this tongue is also a piece of flesh. So how this piece of flesh can pronounce the name of God? Yes. So Lord Younus AlGohar Shahi explains that in order to make this piece of flesh, which is called tongue, to make it speak, you have a very specific soul, designed to make it speak. That is Latifa Akhfa. That is the Akhfa that lies in the center of the human chest, right? Yes. And if that for some reason is faulty, then that person experiences or has difficulty in making a speech. Yes. Right? So as far as making discrimination is concerned, people are subjected to discrimination. Obviously, it is a very inhuman kind of behavior, very uncivil, obviously, and it is to be condemned. And people, those who have a stuttering problem, obviously, such people should be appreciated because as you said, that there are so many celebrities also. Yes. And in the modern times, that the latest example that I know was of this era, the greatest physicist was Stephen Hawking. Right. He was with all the disability, but he was a genius in the subject of physics, and he was unanimously was given the status of the greatest physicist of the modern times. Yes. And Stephen Hawking was a very intelligent person. Although he was with disability, he could not walk, he could not speak properly, and he would use a machine to speak and to make his voice reach his audience. Yes. But even then, he was very, he excelled in the subject of physics. Yes. So this is one thing that no matter, like if somebody is with a stuttering problem, but it does not indicate that that person is not intelligent. No. He may be a very intelligent, or he or she may be very intelligent. Yes. And stammering, I think the stammering that I have been told, or I've read, is something that somebody has a problem in pronouncing certain words. Like you must have heard Arabic people,
those who are pure Arabic, when they speak English, so they don't pronounce certain words like T. They don't pronounce T. When it is, they don't pronounce pay. When they have to say Pakistan, right? Yes. So they say Pakistan. Right. Right. Or Donald Trump, they would say, an Arabic person would say Donald Trump, like Russians or Arabic say. So with this difficulty of pronouncing or uttering certain voices is called stammering. And stuttering when you are, making intermittent, So as I said, and that was very well said there about Rowan Atkinson. And obviously from Cambridge University, he went to Cambridge and a very Yes. successful writer and comedian. Went on to do Mr. Bean and things. Mr. Bean. He Yes. had a stuttering problem, and of Yes. course there's a beautiful movie they made Yeah. about King George VI, former King of England, who obviously had to make public speeches, and a lot more so in those days than the monarch does now, and used to stammer. So that was the King's Speech, and that was I think it was a few years ago that movie came out, the King's Speech. So that's how it can be overcome by speech therapies and such like. So who's going to join us today now to add his thoughts and his wisdom on this subject is our own Hasib. It's been a long time since he's been with us on ALRA TV. He must have been very, very busy. So thanks for joining us. Can you hear us? There he is. Harry, how are you? Harry. How are you? Good. Yes. Right. So today is the International Stuttering Day, the Stuttering Awareness Day. And I don't know if I just did a brief introduction into what it is about, getting the awareness out there that it's 1% of the world's population at some stage of their life stutter or stammer, because it's not always permanent, is it? It can be from a childhood, and it can go or it can stay. But it's most certainly not to say that person is nervous or that person is of less intelligence to anybody else. It's something. It's a disorder that a different disorder that anybody can have at any stage. So I'm really glad they do these days, so that we can all. There should be no discrimination. Obviously, no looking down at their nose on people who stutter or stammer. So, Harry, what have you got to say, please? Personally, when I was in my childhood days, that's between 6 and 7 years old, I discovered that I had a stutter problem, and how I became aware of this was through my close friend circles. Right. This is sort of a social unacceptable trait. They used to laugh at me. They used to, so for instance, if I was to say, can I have a glass of water, I would be saying like, can I get a glass of water? And it became a really joke friend. They used to, they had his first time, they used to have a laugh and used to think, but I didn't personally, I took it really to the heart. I didn't feel I was any of less of any of the other guys. But my mom, paid more attention to this, and she saw this thing as probably a growing disorder. So she initiated, she started to take me to doctors. Right. And it didn't really work out. But then, as we were in a village, a small town, a lot of people were saying, my mom's friend, that why not take you to some spiritual, teachers of the past, Right. or Sufis, shrines and saints. And I still remember very clearly that I used to go on a very long trips, an hour and a half drive in a hot day in summer on a motorbike, and we used to go to these shrines in the middle of nowhere, and these used to be either these be in a very isolated communities.
So I used to be going there on the trips and sorts of things. And they used to say, okay, take a stone, rub it on your cheek, rub it on your throat, and there used to be some soil from the grave. And they used to say, this is the holy soil. So I used to be eating a lot of some of that soil. Right. And I would say it works for me. This was something, a bit of a miracle that happened at a young age. But looking back now, personally, I still stutter a little bit. Um, Personally, I would say how when I begin to stutter is when my mind is working faster than my tongue. So if I have to express my feelings or emotions, then I'm Yeah. like, okay, let me get this out of the way. So Let it's me just say an this. excitable kind of Let's thing, pop isn't it? 5 seconds. I begin to, like right now, I'm excited. So in that sense, I begin to stutter. For me, it was sort of a burst of emotions, and it was like, a lot of information that was about to be an output, and my tongue wasn't, I would say, fast enough to handle that. I think that's what I felt in being in that shoe. Is he still? I'm missing the last bit. Is he still talking? No. Ah, okay. Yeah. So, well, obviously now you've had your own show. You're Harry Speaks, and you're full of confidence and speaking quite beautifully. So, have you found now that with spirituality, since you've been with the Universal Sufi Order, since you've been following His Divine Eminence Goa Shahid, do you find there's a difference in your all-round confidence and well-being, that you can express yourself in a better way, and you feel a bit more calmer and cooler in your temperament? That's something I would definitely agree to. I had a lot of uncertainties in life before I came into the circle of Younus Sufi Order. And often that time, I used to always question myself because I wasn't shown the light. I would think some talks of like, a pathway, but I wasn't sure what I was heading to. But when I came to Younus Sufi Order, I was made sure that I am where I belong. So this gave me a sense of, abundance of confidence, because I was like, I belong here. This is what I was seeking for the rest of my life. And this is where I should grow. This is where I should work on myself from now on. So, in confidence-wise, yes, confidence has risen to a great extent. I value my words. I value my decision making, and I also value. I say what I do. So, in that regards, I mean, it has helped me become a better person all round. Um, and one last thing, I would say that because a truth can walk naked in a street. Looks splitting now again. But yeah, a truth can be a truth cannot be hidden. So when I know I am embodying the truth, then I have no fear. I mean, that becomes one of my mottos. I'm always challenging myself. I'm always putting myself onto the edge of the cliff and trying new things and experiencing things, because I know I have a greater potential after knowing that I have this spiritual self of mine, and it has given me a huge, enormous amount of confidence that was within me, but it wasn't explored. Yes. Now, what kind of advice would you give then if you went through this as a child, for our younger viewers and for our younger aspiring Sufis, and most certainly for their parents, isn't it? This is important. Their elder siblings and their parents, how they can help these youngsters. I think mostly by, as we discussed, the confidence, giving the children confidence, maybe giving them a bit of space and a bit of time to express themselves instead of, trying to either speak over them or rush them. Should let them relax and learn to communicate in a calm
way. Do you think that's what we should be doing with our youngsters? This is to start this regime as a parenthood that catch them when they're good. So whenever they are able to pronounce a full sentence without being stuttering, they can just say, "Wow, well done! You just spoke fluently without stuttering. Well done. Love to see more of that. You're doing well." Instead of discouraging them, encourage them, give them a sense of hope, because they're already in this a little. Mental state where they think they are a little different from the others. But if you become a ray of hope, you give them the helping hand, slowly they would overcome these obstacles a lot more quicker, and they would know that they can lean on someone. When they're Yes. down, when they don't feel the best version of themselves, they know they can go to somebody and be okay. So this is also important. Giving a shoulder, to cry on, or a shoulder to be a support of, that would be a great from parents, because oftentimes parents do overlook these little things, but it can, deprive the kid or the child from the confidence level and the self-esteem they have in themselves. They would hail themselves as if they are not capable, they're not good enough. So from a young age, give them a pat on the back when you catch them good. Sounds like you're in a bird sanctuary. Have you got a parrot on your shoulder there? So funny. Yeah. Do you think is it more for younger? The younger of the siblings. Do you think there would be more of a problem that maybe they don't get the chance to express themselves a bit more? The older ones don't let them speak and speak over them, and they try and rush what they've got to say because they know they're not going to get much time to say something. Maybe nobody's going to listen to me anyway, so I've just got to say it. And then they get that habit of they just can't get the words out properly. Maybe it happens more for... Are you the youngest, Harry, or... I was the youngest in my family. And I'll be very honest here. When when I used to stutter, and I used to be in the friend circle of my brother's friends, and when I used to, he used to laugh as well, but he said, okay, I will try to translate it for you. He's not trying to say that. He's, okay. He used to complete the sentences for me at one point. And, even that would really help. And, it plays down to the role of, caring and looking after each other and playing the humanitarian role. Why not? Show some love to the younger ones and hear them out. Be aspiring brother. Because as a brother, you're a leader to a younger brother. You are setting an example, a role model, as I used to hear. My brother used to always get taunted that, look, if you've done this, now your younger brother will follow you. So if these things are implanted, or if these things are encouraged to elder siblings, then it would be a much better place. Is there anything you want to add to that? Yes, please do. The thing is, in these modern times, especially, people have agreed that those who are with certain disabilities, they shouldn't be called disabled. First of all, yes, they should be called special people, right? And they should be, and special people, one thing that they should not be reminded of the thing that they are lacking in, because this will lose their confidence. This will affect adversely, negatively for their confidence. And on other thing is that when you call them and when you recognize them as special people, then you are supposed to treat them specially. You should be given them a special treatment, right? And obviously in an extra space, and they should be encouraged, and they should be brought in mainstream. You should try your best. Obviously, like the way we behave with them, how we conduct with them counts very much. If we just get fed up of their disability and we are trying our best, but
we don't see any positive results, any positive changes coming. So what we do, we get frustrated, and out of that frustration, most of the time, we happen to neglect them or just look down upon them. So this is not good. As a human, and also especially as a Sufi, Sufi makes no discrimination. If somebody is just stuttering or stammering, so God does not look at your words. God looks at your heart and your intentions, Yes. right? So as a Sufi, we are also taught, we are also trained that don't look upon the words of people, rather their heart and their intention. So we should not, obviously, we at ALRA TV at Universal Sufi Order have been trained, have been taught by Sufi Master Sayyid Younus AlGohar to especially treat people, those who are with disabilities, very special, and just to let them know the glad tidings that Lord Riaz Gohar Shahi is here. No matter if you are stuttering, your Latifa Akhfa, the Akhfa soul, can be taken care by His Divine Eminence Sarkar Riaz Gohar Shahi, and in no time you will get rid of this speech problem. Yes. Wow. Okay. Thank you very much, Hasib, for joining us. Please come again. We miss you here on the TV show. So yep. Take care, and we'll speak soon. God Hafiz, Harry. God Hafiz, Harry. Yeah, that was a wonderful contribution there. Well, sorry, I missed his wave there. And I've noticed with Boris Johnson, I don't think he stutters or stammers, but I think out of habit now, he uses it as like a delay. If somebody asks him a question, and I've noticed that with quite a lot of people. So they try and use it as like a bridge and a delay if they want to think about the answer. If somebody asks them, what colour is, the sky. The sky is a blue color, and they use it as a bridge to their thinking themselves, as a filler. Yeah, as a filler. Yes, but they don't stutter or stammer. But that can become habitual, can't it? It really can. And you could probably develop a stammer or a stutter from doing that. And lots of people do it. I just used him as an example. You do, and obviously, education and intelligence is not an issue with him. Eton and Oxford University and wherever he went, but it's something to do with he uses that as a bridge when he's talking. So the National Institute of Communication Disorders. Let's see what they have to say, and we can answer them. The Sufi point of view. What is stuttering? So this is straight from the US Department of Health and Human Services. Yes. And that I'm going to read from National Institute of Communication Disorders. What is stuttering? Stuttering is a speech disorder characterized by repetition of sounds, syllables or words, or a prolongation of sounds and interruptions in speech known as blocks. An individual who stutters exactly knows what he or she would like to say, but has trouble producing a normal flow of speech. These speech disruptions may be accompanied by struggle behaviors, such as a rapid eye blinks or tremors of the lips. Stuttering can make it difficult to communicate with other people, which often affects a person's quality of life and interpersonal relationships. Stuttering can also negatively influence job performance and opportunities, and treatment can come at a high financial cost. So we don't want people having to spend lots of money on this kind of treatment if it can be done. And but we have to dig deep. We have to know. Did you see? She's on, Sister Kelly. She shared something wonderful. Another quote from Alice in Wonderland, but that's very much about that you have to believe in the magic first. I'm going to read that quote from Alice in Wonderland. I said we're going to have to start to review that book very soon, because we were always using quotes from there. So this is from Lewis Carroll. You know what the issue is with this world? Everyone wants a magical solution to their problems.
and everyone refuses to believe in magic. That's wonderful. And that goes with this as well, that Very true. they would want Very true. a quick solution to Yes. why they have, why they can't get their words out, Yes. why they have a speech, problem. And if we offered them the answer through spirituality, they would first have to believe that, wouldn't they? They would have to believe that there is a magical answer. And that's where the stumbling block goes, because people prefer to spend a lot of money, don't they? Exactly. They prefer to go to a so-called specialist. A specialist. Maybe they want to post that on their Facebook that they're visiting so-and-so's. It's quite a, it's a notch for a lot of people that they say they have a, they have a therapist. I must speak to my therapist. I must speak to so-and-so. But the answers can be there through spirituality. So they have to, first of all, accept the magic. If they want a magical solution, firstly, they have to accept the magic. Yes. As our dear Alice said. So that's what they're saying stuttering is. Symptoms of stuttering can be very significant throughout a person's day. In general, speaking before a group or talking on the telephone may make a person's stuttering more severe. That's interesting. So on the telephone, maybe when they're not one-to-one, when they're not face-to-face with somebody, that can make stuttering more severe. And obviously in a group, because that's really, then you're quite aware, and you get that real awareness what you're doing. So while singing, reading or speaking may temporarily reduce the stuttering. Oh, that's interesting. Gareth, what was his name? The X Factor. I can't remember what his name is now, but I think I don't know if he won it or he came second, but he used to stutter very severely. And it wasn't known until X Factor with Simon Cowell, or it was probably before that time. It was probably the one before. I can't remember what it was called now, Pop Idol. And nobody knew, because he used to sing magnificently, his voice, his confidence on stage. But then when he was interviewed afterwards, he was stuttering. But he was never, when he was singing, sang live without a problem. So I can vouch for that. Gareth Gates, I think his name was. Yeah, Gareth Gates, yeah. So who stutters? Roughly 3 million Americans stutter. Stuttering affects people of all ages. It occurs most often in children between the ages of 2 and 6, as they are developing their language skills. Approximately 5 to 10% of all children will stutter for some period in their life. Wow. Lasting from either a few weeks to several years. Boys are 2 to 3 times as likely to stutter as girls. It's incredible. Yes. I'm quite enjoying these days. We really find out lots about these different days from just reading these. So boys are 2 to 3 times as likely to stutter as girls. And as they get older, this gender difference increases. The number of boys who continue to stutter is 4 times larger than the number of girls. Most children outgrow stuttering, and approximately 75% of children recover from stuttering. For the remaining 25% who continue, stuttering can persist as a lifelong communication disorder. And how is speech normally produced? Right, here we go. How is speech normally produced? We make speech sounds through a series of precisely coordinated muscle movements involving breathing, voice production, and articulation, which is the movement of the throat, the palate, the tongue, and the lips. Muscle movements are controlled by the brain and monitored through our senses of hearing and touch. So already they're not in touch with the magical side, because what about a child, a baby that's born dumb, a baby who cannot speak? Yes. And that baby has all of these, has a throat, has a tongue with lips, And palate. Also. muscle movements, the palate, Yes. all of these intact. But that child, not even a murmur, no sound at all Yes. comes out.
completely, as they call, dumb. So let's dig. You touched upon it, and we're going to read from the religion of God exactly what His Divine Eminence Gohar Shahi tells us, that there is a soul. And Nasser Younus beautifully explained this in his Daily Pulse show a few days ago, about our senses. And we have to understand that there are two types of soul. And I think this is why it's commonly thought of that our souls are already awakened, because we have the 5 souls, we have 5 senses, we have our senses very much with us. Not everybody, though. Not everybody has these senses. And this is not enough to say that we are spiritually awakened just because we have our senses. There are celestial souls also. Now, these 5 souls that lay in our chest are relevant to each of the 5 grand messengers, each with a different message that they brought. And the one we're going to discuss is that green soul there, Khafi. No, Aqwa. Yes? Aqwa, the blue. Oh, sorry. The blue, the purple, purpley one. Sorry, purple my one apologies. in the center. The purple one, Yes. Akhfa, obscure. Obscure, yes. Now, I'm going to read an excerpt from The Religion of God, from His Divine Eminence Gohar Shahi, because it's a mauve in colour. Yeah, I'm sorry, obscure in English. This subtlety is in the centre of the chest. Yes. It is revived by loud chanting of the name Ya Ahad. Ya Ahad. Yes. Ya Ahad is how this soul is revived. Correct. It is violet in colour. Yes. It also is related to the veil in the realm of Wadat, Wow. the realm of divine unity, Yes. behind which is the throne of God. And this soul is, in its prophethood and knowledge, were granted to the Prophet Muhammad. Prophet Muhammad yes. is granted this knowledge and granted to Prophet Muhammad of this soul. And I repeat it again because I did get it wrong. Akhfa, the obscure, Yes. which is the violet in colour. So this subtlety, this soul must be revived, must be working in unity. This allows us the power of speech. Power of speech. When stuttering problem is caused by some physiological disorder, obviously it can be cured, right? Like if the muscles are not moving or if there is something wrong with the nervous system, it can be cured. But if it is caused by the absence of Latifa Akhfa, Yes. the subtlety of the subtlety which is called obscured, right? So, as you said, that the prophethood and the knowledge and the excellence of this particular soul was granted to the grand messenger, the beloved of God, Prophet Muhammad, right? So the saints, those who have this expertise, what they do, they spiritually contact Prophet Muhammad. Yes. And request Prophet Muhammad to restore the functionality of that certain individual. And when this soul starts functioning, spiritually speaking, then the dumb can speak easily. And this is what happens. Right. So what are the causes, going back to the book from this Religion National of Institute of Stammering, I see. what are the causes and types of stuttering? The precise mechanisms that cause stuttering are not understood. Stuttering is commonly grouped into 2 types, termed developmental and neurological. So, once again, as we find with most of these, they can just leave it as not understood, incurable, and just leave it at that. But surely we should be digging deep and trying to find out all the different ways that we can help. To think that if something is not understood, something is incurable, then why can't we find the cure through spirituality? Why can't we find the cure through Sufism? And how is stuttering diagnosed? Stuttering is usually diagnosed by a speech-language pathologist, a health professional, who is trained to test and treat individuals with voice, speech, and language disorders.
the speech-language pathologist will consider a variety of factors, including the child's case history, such as when the stuttering was first noticed and under what circumstances, an analysis of the child's stuttering behavior, and an evaluation of the child's speech and language abilities and the impact of stuttering on their life. And when evaluating a young child for stuttering, a speech-language pathologist will try to determine if the child is likely to continue the stuttering or outgrow it. To determine this difference, the speech-language pathologist will consider such factors as the family's history of stuttering, whether the child's stuttering has lasted 6 months or longer, and whether the child exhibits other speech or language problems. So we can help most certainly with a Sufi family, making sure every family in the world is a Sufi family who gives each other love and care and space and allows that child to grow. Because obviously if it's happening at that time when they're developing, then this is the key moment when we can give that child the love and confidence and care to help them along, give them the space to talk. Don't ever speak over the child and make them feel that they need to rush what they're saying. And don't let the children become too excitable as well. That's all to do with Sufism as well, spirituality, a calmness, an easiness to their life. And then when they start to get excited, which most children do because of their diet, because of their lifestyle, then there can be a problem with the speech. So how it's treated in the world, although there is currently no cure for stuttering, there are a variety of treatments available. The nature of the treatment will differ based upon a person's age, communication goals, and other factors. If you or your child stutters, it is important to work with a speech-language pathologist to determine the best treatment options. But then again, if you are told then that it's incurable, should you just stop at that, or should you try and dig out, Yes. you know, what the roots are to the problems? And Exactly. if we have everything that, you know, they have the tongue, the palate, everything is in place, tonsils, mouth, lips, teeth, everything you need to speak correctly. If they're all intact and there's still a big problem, or that person is born dumb, then why don't we try and think out that there is a soul that's to do with this? There's a soul that's responsible for speech. Yes, A sense. This is the sort of problem that we encounter. You see, medical science has the most it can go. Obviously, it can analyze. It can make tests and assessments on your brain, right? Your neurological Yes. disorder, right? Now, all these physiological, as I said earlier, also that all these physiological orders, and you carry out all the tests, right? But nothing is coming to the surface, and you are not being able to detect the actual, or diagnose the actual problem. This is the point where you must have to admit that either you have not excelled in this physical science Yes. to a degree that you could get hold of, or you could be able to diagnose this particular disease or this particular disorder. Or you have to admit that, yes, there is an invisible force. There is Yes. an invisible force which is missing, and in the absence of that force, this particular organ is unable to perform, although the other physiological things, the anatomical muscles are there, and brain is working quite normally, and the palate and the lips and the tongue and all the tissues are there, but they are not moving properly and not making any speech. So this is the point there. At this point, they must have to admit that, yes, there is some kind of driving force, and that Yes. driving force, obviously, we as a spiritualist, we are so lucky that we have been explained, we have been made to experience by His Divine Eminence Sarkar Younus AlGohar Shahi that it is the subtlety of obscure, the Latifa Akhfa, that lies in your center, and there in the center of your chest, and it is this soul which is responsible for making your tongue
to speak and deliver a certain speech. Yes. And as a Sufi family, if Yes. those children, and that tender, very tender age, isn't it, that we were discussing, 2 years old, 3 years old, up to 7, when you're developing your language skills, first learning how to speak, that's when we should be provided a relaxed home experience and environment for that child. And that's when all our Sufi attributes and lifestyle comes into play, when we should always be, listening first before talking at somebody, talking over them. Don't give them any space to answer. Listen and let them speak. And if the child does develop this problem at an early age, don't then make them feel bad about it. As a Sufi, as we mentioned before, Sufi is all accepting. So we will accept, okay, you're special, you're different, you're not disabled. Yes. And we will get over this. We will work together. We will help each other as a family. And they can perform. They can perform better in some other field. Yeah. In some other fields, like we have the example of a great German lady, Helen Keller. She was dumb, deaf, and blind. Right. And even then, she was so intelligent that she invented Braille also. And now blind people can read, by Braille, the imposed letters, and they can read now. So their sense of feeling increases so much that they can, readily they can read books in Braille also. Yes. So they are intelligent people. Obviously, this does not. If somebody is with a certain disability, this does not amount that that person is just mentally retarded or mentally not intelligent as other people are. They can, but you have to recognize that particular field in which they can excel. They can perform better. Yes. Yeah. No, as you said, all these discriminations, and when we prejudice and discriminate against, we're really shutting the door just by looking at somebody's outer appearance or the way, like I said, that's an outer expression. Very true. Yes. If somebody came to help you in a science lab, just say that you were running a science lab, you needed some help, and you saw somebody come with a very tall, smartly dressed with a bow tie and round spectacles and exactly what you would think a scientist or a professor should look like. He was very well spoken and well presented, and then you had Stephen Hawking sitting in a wheelchair, and you would think, "Oh, I'll have that nice looking guy. He looks like a professor." You would shut the door on the reality. True, because very you can't, true, isn't it? Lovely. And that's where we really should never judge the book by the cover. Yes. And judge people just because they, can't express a word in a correct term, that they're any lesser than anybody else. So that brings a draw to a wonderful day. That was Stuttering Awareness Day. And we're going to talk about the new release today. Again, I'm going to remind everybody that when we get these new releases, please, as soon as possible, remember, midday UK, it starts to get released. So as soon as we can, sign in, view it, like it, comment, and we're going to get these spread far and wide. And it was lovely. As soon as I mentioned yesterday about the Helping Hand, that new initiative, Universal Sufi Order, I saw Zulbi Riaz and Imranullah. As soon as we said it, they went on there and shared it. So thank you guys for doing that. It really means a lot to all of us that we want to keep putting this stuff out. We want to keep sharing to the world. So please, everybody, that's our little help we can do for mission through ALRA TV. So definitely for myself and Sister Kelly and for others, it would be wonderful if you could recap this in English for us, this Yes. wonderful release that came out today. Of course, this pearls of wisdom and very unique knowledge that is, we are being given by Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, and this is the matchless bounty of His Divine Eminence Sarkar Arya Asghar Shahi. And today's video was about somebody asked a question that who is has the greater status or the greater position, who is more elevated, the one
worshipper, or the one who lays down his life, who lays his life, or who sacrifices his life, like a martyr, right? Yes. So Sufi master Sayyidi Younus AlGohar explained that normally when people see somebody being a very regular worshipper, very staunch worshipper, so they develop a kind of conjecture about that person, that yes, this person must be a very holy, must be a very pious, and this and that, right? Yes. Because they witness him going to worship place regularly, and obviously not involving in sinning. But this is just, offering worship is one thing, because this is a certain code that it is laid down in your books, and you are given at what time you have to pray, right? And how to worship, and Yes. what are the things that you should be abstaining from, right? So this is relatively easier, because every human individual can do this, like submitting to a certain discipline. But when it comes to be a martyr, means laying your life for in the way of in the path of God, right? For the will of God, right? This cannot come without the prior permission from God. Yes. So obviously, the person who may not have worshipped throughout his life his God, but at some point of time in his life, he just lays his life, he sacrifices his life, or she sacrifices her life in order to please God in the way of God, in the line of duty. So this particular bounty comes only with the permission of God. And obviously such a person is more elevated, is on a higher status than the one who is a regular worshipper. Yes. Right? Then then above that martyr, and there comes the one who is a lover of God. Because one who has love of God, obviously love cannot be granted without God's permission. Right. So being a lover of God is more elevated, is a more of a higher rank than the worshipper and the martyr. Right. And then from over that lover comes the rapturous love. Wow. The rapturous lover, the ashiq, the one who has the ishq or the rapturous love. Yes. And this obviously love has to do with your heart, with your spiritual heart, Yes. right? But the rapturous love has to do with your soul. Oh, wow. And once the beauty of God, when you see God, when you witness the splendor of God, then it transmits through your latifa anna, that is the higher self, into your eyes, and from your eyes it settles onto your heart, and then it settles into your soul also. So your soul is granted this status. So the rapturous love is higher than the rest of the three, means the lover, the martyr, and the worshipper. Wow. Right? Yes. But Sufi master Sayyidi Younus AlGohar gave this glad tiding that with the advent of His Divine Eminence Sarkar Riyaz Gohar Shahi, you see, the teachings of rapturous love were there, because Yes. Prophet Muhammad, peace be upon him, introduced the seeing of God, the knowledge of seeing God, right? And this was given to him. Yes. Knowledge that pertains to the activation and enlightenment of the Latifa and the higher self. Yes. Right? So this was there already. So with the advent of His Divine Eminence Sarkar Riyaz Gohar Shahi Imam Mahdi, what is so special? Obviously, His Divine Eminence Sarkar Riyaz Gohar Shahi has brought something more special, a thing that he is going to, he is going to announce, and he is going to bless people Wow. with when he, comes again. So Sarkar Riyaz Gohar Shahi is going to introduce something more special, something more, very kind of a very peculiar kind of thing, Yes. a kind of a special bounty that is going to be given to the whole humanity. Those who are obviously the lover of His Divine Eminence, those who are faithful ones, those who are loyal ones, obviously they will be given a very special kind of gift that is going to take them
at a more elevated status Yes. than the rapturous love also. Wow. So even rapturous love, has come under that. Phew. So this is Something even very more. special. Wow. Yes. And all lies, all these bounties, all these gifts lies in one very simple point, that stay loyal to His Divine Eminence Sarkar Riaz Gohar Shahi. And how are you going to stay loyal? Obviously, man on his own can't do anything. What you have to do as a human individual, just listen to and just obey and just follow your spiritual guide. Yes. And today's spiritual guide, there is none other than Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. True. Very And the luckiest and the most fortunate ones are those who have gotten themselves in the audience, in the presence, in the feet of Sayyidi Younus AlGohar. And those who love are really very special people, very, very special people. We can't describe in words. Oh, wonderful. Okay, thank you very much, Sheikh Tanveer. We're going to discuss, because there was a beautiful segment in yesterday's program. Sufi Master spoke about love, Yes. the word love, Word love. and how love is granted to us by God. So we can discuss that tomorrow, Yes. because we've just run out of time this evening. Thank you very, very much for joining us on this day. And thank you, Harry, for coming on for this, it really is a very important day, an awareness of stuttering and stammering. As we've learned today, it's quite widespread throughout the world, and it happens to a lot of people from a very young age. Some it leaves them, but some have it for the rest of their lives. So it's very important. Thank you very much, Sheikh Tanveer. See you tomorrow. Stay positive, stay tuned, and we'll see you tomorrow. God Hafiz. God Hafiz.
Ladies and gentlemen, welcome to the Daily Pulse. And yes, I am back again today with yet another wonderful clip of His Divine Eminence Sayyidina Sarkar Gohar Shahi. And I am going to be continuing the same theme of explaining how His Divine Eminence Sayyidina Sarkar Gohar Shahi have not only explained but proven spirituality through logic and modern day science. So we have here a clip of His Divine Eminence speaking in a city called Wakant in Pakistan. And here His Divine Eminence Gohar Shahi. But before I go on, please do bear in mind that when His Divine Eminence Gohar Shahi started this mission, they started this mission in a population that was growing in skepticism and were being pulled to a very fundamental, fascist, misogynistic and extreme sect known as the Wahhabi sect in Pakistan. So this sect was on the rise. And delivering a message of spirituality to such a sect which had been a group of people that had been misguided in the name of religion by being told that spirituality isn't real. Spiritual guides are all, a bunch of people that are hoaxing what they're about. And in such a climate, in such an environment, His Divine Eminence Gohar Shahi not only explained, but again, proved to such a huge population the importance of spirituality, and not just by nice and fancy words, but by through scientific and logical explanation. So here is the clip, and it's such a wonderful clip. I request that everybody listen very, very closely, that those that understand, and I will explain it soon after. Thank you. एक सिख ने कहा कि तुम्हारे उलमा कहते हैं कि कुरान में नूर है, मैं तुम्हारा जासूस रह के आया, 20-25 साल तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता रहा, नमाजें भी पढ़ाता रहा, मैं तो नूरी को नहीं हुआ। फौरन एक ईसाई बोला कि मैं भी तुम्हारे कुरान का शब रोज मुताले करता हूं, नूरी मैं भी नहीं हुआ। तो हमने कहा दरअसल बात यह है कि तुमने दिल से नहीं पढ़ा। और क्या कहते हैं? यही कहते हैं बेशक तुमने दिल से नहीं पढ़ा। कहने लगे ठीक है, हमने दिल से नहीं पढ़ा, तुम्हारे मुसलमान तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो वो नूरी क्यों नहीं हुए? वो एक दूसरे को काफिर मुनाफिक क्यों कहते हैं? बात तो बड़ी सही थी, जवाब बड़ा मुश्किल था। So far in this clip, Sarkar Gohar Shahi have said how they were once asked a question. They were actually posed this point before them by a Sikh, and the Sikh said to them that I have been a spy. I have been a spy in the guise of a scholar. I learnt your religion. I used to not only study the Quran, but I also taught the Quran to your kids. I used to lead the prayers in your mosques. And your scholars, your alim of the religion, the scholars of the religion claim that there is noor, divine energy in the Quran. So I never experienced that noor, that divine energy that your people speak about. I was there as a scholar in the mosques teaching your kids and leading the prayers. Hearing this, a Christian stood up, and the Christian said that, yes, I also study the Quran day and night. I repeat the ayat and I, see the verses, I repeat the verses and study the Quran, but I also never experienced any divine energy, experienced any noor. And Sarkar said that in such, a dilemma, there was only one reply I could give, that you guys have not studied the Quran, you have not recited the Quran with the heart. You haven't studied it through with the proper attention through the heart. So those two people said that, okay, what about those people that are Muslims, those that are, that claim to be Muslims and do recite the Quran with supposedly from their heart? What about them? They have created so many sects and they are all out and about against each other's throats and they want to kill one another. So why did the noor not, go into their hearts? Why did they not become divine having studied the Quran? Their argument obviously is that they have experienced Islam very closely. They have experienced the Quran very closely.
and why did it not change them internally? And then His Divine Eminence Gohar Shahi said that the only reply that could be given was that you didn't do it from your heart. So then Sarkar just said that the answer is somewhat difficult, but you need to understand. And the following clip is of His Divine Eminence Gohar Shahi explaining how and why just reciting the Quran by your tongue is not enough, and why you need a different form for it to enter you and to make actual sense, an actual difference, an actual change within you. So please continue listening. जिस तरह अंग्रेज आया, उसने कहा कि तुम्हारे दरियाओं में बिजली है, हमने कहा ये गलत कहता है। बाद में उसी अंग्रेज ने इन पानी से दरियाओं से बिजली बना के दिखाई। अब कुरान में वो कहते हैं नूर है। कुरान में नूर जो है, कुरान पढ़ने वाले को नूर बनाने का पता को नहीं है। कुरान से नूर बनाया जाता है। वो जो नूर है, वो जो कुरान है, वो हुजूर पाक के सीने मुबारक में है ना, वो तो बना बनाया जनरेटर है, बना बनाया नूर है। वो जिस सीने से टकराता है वो नूरी हो जाता है ना। इस कुरान से नूर बनाया जाता है। अब नूर कैसे बनाया जाता है, कुरान पढ़ने वालों को भी कोई नहीं पता। अगर पता होता तो सारे ही नूरी हो जाते। जिस तरह पानी से टकराया, बिजली बन गई। लोहा लोहे से टकराया, चिंगारी उठी। कुरान की आयतें जब आयतों से टकराएं तो नूर बना ना। अल्लाह, आयतें जब आयतों से टकराती हैं तो नूर बनता है ना। पूरे कुरान का जो मजमू है, इसमें ज़ात, हाँ कुरान की आयतें लोग ले लो, हाँ अल्लाह अल्लाह ले लो। One more time. From 50 एक seconds सिख ने onwards. कहा From 50 तुम्हारे seconds onwards. जिस तरह अंग्रेज आया, उसने कहा कि तुम्हारे दरियाओं में बिजली है, हमने कहा ये गलत कहता है। बाद में उसी अंग्रेज ने इन पानी से दरियाओं से बिजली बना के दिखाई। अब कुरान में वो कहते हैं नूर है। कुरान में नूर जो है, कुरान पढ़ने वाले को नूर बनाने का पता को नहीं है। Pause. Now, Reverend Steve, I would like your attention as well. So just before this, Sarkar was saying that one day a Sikh came, and the Sikh said that I was a spy in your own mosques, and I was a spy there as a scholar, as an alim. And he said that I was not only studying but teaching the Quran to your kids, and I was leading the prayers. But it is claimed by the scholars that there is no divine energy in the Quran. I never experienced any divine energy. So upon hearing this, the Christian said that I also study the Quran day and night. You know, those that study various books. So he's been studying the Quran for such a long time, day and night. I also had never experienced divine energy. I didn't experience any noor, whereas your scholars say there is noor in the Quran. So then Sarkar said that, well, I could only say this, that, well, you never did it from your heart. So those two replied that, what about your own Muslims? The Muslims obviously would recite the Quran with their heart, right? They would put into their heart into it and recite it, but they are split into sects and they're at each other's head, each other's throats, looking to kill each other. So why did it not affect them? So then Sarkar said that, okay, the reply is difficult, but you have to understand. And then they started off by saying that when the English came, the English said to obviously those that lived in the area that there is electricity in your waters. And they said, what, electricity in the water? And they said, no, that can't be true. They didn't believe him. And then the Englishman, he showed how you can generate electricity with the water, how hydroelectricity is made. And they saw that and their doubts were cleared, and they realized that water too can make electricity. And then, you know, first of all, that's a major example. Again, through the modern day sciences that we all study, Sarkar is giving an example. Because look at this, when you say to someone,
that your heart can commemorate with the name of God. And we think, well, how is that possible? In the last session, there was an example that Sarkar gave that, okay, you think that the heart cannot remember with the name of God. What about the flesh between our jaws? That also speaks. How can that speak? You also touched upon that celestial spirit as well. So then His Divine Eminence Gohar Shahi goes on to explain hydroelectricity was created, and a doubt that the human's thought was not possible was clarified, and it was proven that it is possible. And then followingly, Sarkar is explaining that now we commonly believe that there is divine energy in the celestial book, whereas the divine energy is not in the book that we hold in our hands. The divine energy is on the origin of that book. And for the Quran, that is the heart of Prophet Muhammad, peace be upon him. So for you to be able to get that divine energy, you need to be connected to the heart of Prophet Muhammad, which is, the origin of all that energy, of all that divine energy, Noor, and the Quran itself. So again, through the sciences, His Divine Eminence Gohar Shahi, and logically is explaining how practical spirituality is. And then they then explained the ayat, the verses of the Quran, that in the way that iron strikes iron and it generates a spark, wood, when it is rubbed against one another, it generates fire. Water, when it intensely, is, the whole mechanism of hydroelectricity, how when that occurs, electricity is generated. In the same way, when the ayat, the verses of the Quran are repeated and are struck against one another, they generate divine energy, and not by the tongue, by the heart. And then followingly, which is not in this clip, then His Divine Eminence Gohar Shahi is explaining that obviously the sages, the saints of the past, they had a point, which is why they used to hold those rosary beads, and they would, one by one keep reciting God's name. Whereas today, those that are holding rosary beads and are remembering God, they are doing it on the fingers constantly, and they're saying it by their tongue or in their mind. And all that divine energy is kept there on their fingers. It's just wasted away. And the most they will ever get out of it will be on the Day of Judgment, when that divine energy will be just, the small divine energy will be kept aside. And then followingly, Sarkar explained that 101 repetitions generate one minute spark of divine energy. And if you're holding the rosary bead or you're doing zikr, and before 101, you say, hey, what's up, man? You're busy, Allahu, Allah. Hey, what's up? What's going on? That repetition has been broken, and you haven't even generated that small spark of energy. And you can only imagine the amount of energy that you need in this day and age. So the point is that His Divine Eminence Gohar Shahi is proving spirituality, not only logically, but scientifically. And it is a very practical science. I have with me Heather today. And what do you think? I mean, for the first time you hear this knowledge. And like I said, if you were to imagine what sort of political and sectarian climate there was at the time when Sarkar established this mission, for such a people to then understand and, in such a strong way, it's just amazing, isn't it? Yep, definitely. I'm going to start off by saying, like, Allama Iqbal did say in his poetry that, for 600 years, a divine person has not come for 600 years, like 300. Now it's 400, obviously. Now it's 400. It would have been 600 in 2 years. But yeah, so for 300 years, nobody has come like divinely, who can open everybody's hearts and, show the path of spirituality. Whereas before it was hard. Some people went to the jungles on 36 years until they didn't get there. Just for the awakening. Just for the awakening. And first you had to purify your nafs, your lower self. So until that wasn't purified, you couldn't awaken your heart. And then Sarkar comes along and is saying, you can become Data, you can become Khwaja, you can become... What a message. And obviously it's going to shock people. Even like us, we would think, like first when I heard about Zikr Qalb, I was like, how can your heart actually
like, how can your heart do zikr? Yeah. How can it remember God? Like, because only what we've seen all our life is that you think of God and you're like, God, yeah, we're remembering God. We're remembering God. If your heart is not doing it, then it's just fake. And reading the Quran Pak, reciting it, it's a good thing. But if your heart is not awakened and you're there reciting, then there's so many people in the mosques, who are reciting day in, day out, and imams, clerics, and You they're the can see same why ones. it's not making a difference. They're the same ones who end up doing, the Obscene wrong. acts. Yeah, and so yeah, and that nur is once nur is created in your heart, straight away, like, you're taken away from sins. You feel like, I don't want to do this anymore. I don't want to do something wrong. Like, I remember the first time some people overdo it, and I think I overdid it. Everything I would say, I would try to back it up. So everything I'm saying. So even if I felt as if this was when I first, first my heart was awakened, everything I would do, like, I didn't want to be a speck of lie in there. It was just because there was, when your heart is not used to it, then, you feel too much nur. And for me, that was my experience. Like, I felt as if I couldn't lie to you. So just say you asked me, where was I? And I'd be like, yeah, I was at work. Yeah, I had to finish at this time. And like, for example, but You had this so the fear nur of not to make not anything to go lie. wrong. Yeah. And slowly, then, body got used to it, because it takes time. And then it was all right. But like, the nur is it's not something normal. No, it's a practical experience. I think many of the Muslims today, they think like nur, they just see it as a light, the light bulb. They see it as that. And they think when you see huzur, it's just going to be light and everything. But they won't know nur can be created Exactly in their own hearts. And through the, further elaborating and strengthening this point, it was Sufi Master Younus AlGohar that explained this verse of the ayah that inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, that your prayers, your performance of salat will automatically stop you from obscene and bad acts. And we don't even need to further go into the details of what's going on among those that are leading the prayers, let alone those that are reciting them today. So this further strengthens and proves scientifically, logically, and in a complete manner, the point that His Divine Eminence Gohar Shahi have made. And just before we finish the Daily Pulse for today, we'll watch that clip one more time from the beginning. And I think it's important that everybody, when you are listening to Sarkar Gohar Shahi's speeches, or when you are on ALRA TV and you are listening to Sufi Master Younus AlGohar, it's very important, even if you are here in the studios of ALRA TV, or you are watching live from wherever you are in the world, that you pay attention to every single word, because you never know what word may be the key for you. We are human beings. Everybody is unique in their own problems, in their own complex situations, in the thoughts that they get. And there's always something there for you on a daily basis that you can relate to, that you can find the solution to your problems in. So let's get on with the clip. Thank you very much. एक सिख ने कहा कि तुम्हारे उलमा कहते हैं कि कुरान में नूर है। मैं तुम्हारा जासूस रह के आया, 20-25 साल तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता रहा, नमाजें भी पढ़ाता रहा, मैं तो नूरी को नहीं हुआ। फौरन एक ईसाई बोला कि मैं भी तुम्हारे कुरान का शब रोज मुताले करता हूं, नूरी मैं भी नहीं हुआ। तो हमने कहा दरअसल बात यह है कि तुमने दिल से नहीं पढ़ा। और क्या कहते? यही कहते हैं बेशक तुमने दिल से नहीं पढ़ा। कहने लगे ठीक है, हमने दिल से नहीं पढ़ा, तुम्हारे मुसलमान तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो वो नूरी क्यों नहीं हुए? वो एक दूसरे को काफिर मुनाफिक क्यों कहते हैं? बात तो बड़ी सही थी, जवाब बड़ा मुश्किल था। बेशक जिस तरह अंग्रेज आया, उसने कहा कि तुम्हारे दरियाओं में बिजली है, हमने कहा ये गलत कहता है। बाद में उसी अंग्रेज ने
ان پانی سے دریاؤں سے بجلی بنا کے دکھائی. اب قرآن میں وہ کہتے ہیں نور ہے. قرآن میں نور جو ہے, قرآن پڑھنے والے کو نور بنانے کا پتہ کو نہیں ہے. قرآن سے نور بنایا جاتا ہے. وہ جو نور ہے, وہ جو قرآن ہے, وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے نا, وہ تو بنا بنایا جنریٹر ہے, بنا بنایا نور ہے. وہ جس سینے سے ٹکراتا ہے وہ نوری ہو جاتا ہے نا. اس قرآن سے نور بنایا جاتا ہے. اب نور کیسے بنایا جاتا ہے؟ قرآن پڑھنے والوں کو بھی کوئی نہیں پتا. اگر پتا ہوتا تو سارے ہی نوری ہو جاتے. جس طرح پانی سے ٹکرایا بجلی بن گئی, لوہے سے ٹکرایا چنگاری اٹھی. قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکرائیں تو وہ نور بنا نا. اللہ, آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا. پورے قرآن کا جو مجموعہ ہے اس میں ذات, خواہ قرآن کی آیتیں لوگ لے لو, خواہ اللہ لے لو.
بس ایک ہی کام ہے یا گوہر یا گوہر، جس کو نسبت نہیں تجھ سے وہ خام ہے یا گوہر یا گوہر، جس کو نسبت نہیں تجھ سے وہ خام ہے یا گوہر یا گوہر، جس کو نسبت نہیں تجھ سے وہ خام ہے یا گوہر یا گوہر، تیرا لطف و کرم ان پہ بھی عام ہے یا گوہر یا گوہر، تیرا لطف و کرم ان پہ بھی عام ہے یا گوہر یا گوہر، تیرا لطف و کرم ان پہ بھی عام ہے یا گوہر یا گوہر، جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر، جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر، جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر، جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر، جن کو حاصل تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر، تیری نظروں سے پینا ہی بس کام ہے یا گوہر یا گوہر، جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر، جام کوثر تیری دید کا جام ہے یا گوہر یا گوہر، راق میں کتب لوح قلم کون ہے بس گوہر ہی گوہر، باعث کل وجود و عدم کون ہے بس گوہر ہی گوہر، نکہت باغ خلد و ارم کون ہے بس گوہر ہی گوہر، باعث حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر، حشر میں آسیوں کا حرم کون ہے بس گوہر ہی گوہر، بس گوہر ہی گوہر، زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا گوہر یا گوہر، زلف تیری گھٹاؤں کا پیغام ہے یا گوہر یا گوہر، ورد لب رات دن آپ کا نام ہے یا گوہر یا گوہر، یا گوہر یا گوہر یا جب بریک لیں گے تو آپ آج وہ پڑھنا، کون سا ہے قصیدہ جس میں میخانہ آتا ہے؟
ہاں یہ آج سرکار محفل میں روحانی طور پر موجود ہے. بہت عرصے کے بعد. گوہر شاہی مرحبا. السلام علیکم. نمشکار، ست سری اکال، گڈ ایوننگ ٹو ایوری باڈی. Quran has used a word very frequently. In the very first chapter, in the very first line of the Quran, and it's called muttaqi. And this word, the root word is taqwa. In Arabic language, taqwa has many different shadows of meaning. Like in English, you have a dictionary and then you have a thesaurus, right? A thesaurus will tell you all these similar words, right? All these similar words. Taqwa in Arabic language means purity. Act of being pure. But some translators have also used to mean this word as fear. It can also mean fear. Fear in a religious connotation, used as a metaphor. Generally, we use this word fear to mean that we are paranoid and we have reasonable hypothesis of our own that our life is in jeopardy. But this is our own hypothesis. The feeling of paranoia. But this word taqwa gives you a hint or a flavor of this word fear. Quran has used a different word for fear, and that is khawf. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim. So ulama go wrong when they translate taqwa as fear.
Do you understand my point? Fear, when it is used as a metaphor, it means that you are hateful and you are cautious, and out of this heedfulness and mindfulness and this state of being cautious, you do not do anything wrong because you believe God is watching over you all the time. So there is this feeling that I am being watched by God, therefore it's not suitable that I should engage in any unlawful activity. And if I do, there is a considerable amount of anticipation that God would definitely be upset. So when you don't want God to be upset and you do not do anything unlawful, that very state is known as fear of God. Not because you think God is going to punish you, but because God will get upset. Like, look, he is seeking me. He wants to develop a bond of love with me, and he wants to spiritualize his life. And at the same time, he wants to engage in something unlawful. So that gives a very negative signal to God, and God might get upset. So when you have this thought always riding over your head, you want to make sure that you don't do anything which is prohibited, which is unlawful, and that is fear. So here it's used as a metaphor. But personally, I do not agree with this word when it is fear is derived from this word by many different translators of the Quran. I don't agree with this. Ask me why. Because you do not have to develop spiritual awareness. You do not have to awaken your souls in order to be fearful of God. Even people who haven't gotten their hearts activated, to a certain degree, they also have this fear without even awakening of the soul, without even purification of the lower self or the ego. They still have this concept that God might get upset, God would send them to hellfire. Whereas in the Quran, in the context that the Quran uses this word, is extraordinary. For example, the Quran said, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Rayba Fi Hudal Lil Muttaqeen. Alif Lam Mim. These are the words which constitute a separate book which is not visible to common people. It's been treasured in the heart of Prophet Muhammad. So Zalikal Kitab, and that book which has been treasured in the heart of Prophet Muhammad, La Rayb Fi, is free from the stains of any doubt. Hudal lil Muttaqeen, and it only guides people who are muttaqeen. Now, if you mean fear, if taqwa means fear, then everybody has some kind of fear.
Some people have fear of God because they think if they do something wrong, God would send them to hellfire. Some other people think they will fall prey to the divine wrath, which is just, circumambulating the perimeters of this universe. So it cannot definitely mean fear. The root meaning of this word is purity. What is it? The state of being pure in the heart. کیا مطلب ہو گیا تقوی کا؟ قلب کی طہارت. Purity in the heart. That's what it means. I hope you understand that point. Now, taqwa is used in many different connotations in the religious etymology of the religion of Islam. For example, some people who are very religious, they refrain themselves from bad deeds, from unlawful, prohibited deeds. And on top of this, they refrain from unlawful deeds. Sometimes they go over the line. And they do not do even things which are lawful by the sacred law of the religion. So they refrain themselves not just from those prohibited deeds, unlawful actions and deeds, but on account of their understanding whether or not this act which seemingly is lawful, it may damage my bond with God. Therefore, due to this dubious thought, they even refrain themselves from lawful deeds. And this is one connotation of this word. For example, I give you a story of the grand Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa was one of the greatest theologists who interpreted the sacred law of Sharia. And this guy is so notable throughout the world, not just because of his understanding of the sacred law, but also because he was able to see God at least 99 times. He interpreted the sacred law of Sharia, and he developed spirituality also. After culmination and completion of his Sharia studies in the Islamic seminaries in Iraq, he went into jungle and he spent a lot of time in jungle. People asked him,
You have completed your Islamic studies. Why are you going into a jungle now? And he said, I understood the religion by reading the books. Now I want to understand God. And that is only possible when I am alone in jungle. So he became an Islamic jurist, right? And he issued a verdict, fatwa. Fatwa has become a very familiar word in English now. After Salman Rushdie, Iran issued a fatwa of qatl against Salman Rushdie some 20-25 years ago, right? So fatwa is very common word now. So he issued a fatwa. You know, pound coin in Pakistan, it's the size of a pound coin is size of a attorney, half a rupee. So he said, if your clothes have a dirt of a size of a pound coin, your clothes are dirty. You need to change them. And that was his verdict, fatwa. But on one occasion, there was a dirt, very, very little spot on his clothes. And he asked everybody to wait until he changes his clothes and lead the prayer. So people asked him, according to your verdict, size of a pound coin, dirt will make your clothes dirty. But the dirt on your clothes was just a little small stain. It would have been okay if you continued to lead the prayers. And he said, that was fatwa and this is taqwa. That was fatwa and this is taqwa. So this gives you the meaning that I explained to you earlier. Even if it is allowed by the sacred law, but your personal understanding, the standard of purity to you is different. So this is one meaning of taqwa according to the sacred law. But when this word is interpreted in accordance with the principles of spirituality, it gives totally a different meaning. And the meaning in spirituality of this word is culminating purity of the heart. What is it? Purity of the heart. This is taqwa. Now about this one single word, taqwa, Sarkar Gohar Shahi has detailed it with some explanations. And Sarkar named it, who is taqwa for? Who is taqwa for? یعنی تقوی کن لوگوں کے لیے ہے؟ تقوی when you don't know anything about the religion, when you do not have a very profound insight into the religion, you use big words for yourself and you don't even know what it means. So people use such words very leisurely in day-to-day life.
So Sarkar has penned down the most precious understanding and meaning of this particular word. Now, Sarkar has categorized people in 3 different groups. What kind of taqwa you follow depends on what is your source of knowledge, what is your source of trust in God, what is your spiritual and mystical station. So Sarkar has made 3 categories of these people. The first category is ilmul yaqeen. What is it? Ilmul yaqeen. Ilm means knowledge. Yaqeen means belief. So ilmul yaqeen means belief based on knowledge. An example? If gully boy comes in and tells us we better stay inside for some time because it's raining heavily with cats and dogs, it's pouring. Okay. He may be lying, but because he doesn't normally lie, so we believe him and we'll stay inside. So we believed it was raining outside heavily. But what is the source of our belief? Gully boy. He told us. He told us that it was raining heavily outside. So we believed him. Similarly, a messenger of God comes to guide us and he tells us God is one. And we believe him. And he tells us there are heavens and there are hells. And we believe him. And he tells us you must pray 5 times a day. And we believe him. So this belief is based on knowledge that we obtained through the Prophet. This is a very elementary level of belief. یہ بڑا ہی بنیادی مقام ہے یقین کا، بڑا ہی بنیادی اساس. An elementary level of belief. Anything which is based on knowledge is ilmul yaqeen. Belief based on knowledge. Okay? A majority, overwhelming majority of people in every single religion are from this category. Hindus, Sikhs, Muslims, Christians, Jews, and all else. They haven't seen God. Christians haven't seen God. Muslims haven't seen God. Have they? So Christians believe what Bible says. Muslim believes what Quran says. Hindus believes what Gita says, right?
And our Sikh brothers believe in what Guru Granth Sahib says. So our belief is based on knowledge. We obtain knowledge, and on that knowledge, our belief is based. So this is the first category of people. Ilmul yaqeen. I hope I'm not boring you. Ilmul yaqeen. Belief based on knowledge. Now, in this category, people who have this kind of belief, they are those who are in pursuit of worldly gains. Day and night, their efforts, their energies are spent towards collecting money, becoming wealthier every day. And this station is the station of shuneed, meaning the station of hearsay. When you come to believe through knowledge, and the knowledge is obtained on the grapevine. He said to me something about the religion, and then I met him and he said to me something about the religion and I believed it. This is the station of hearsay. علم کے ذریعے یقین رکھتے ہیں. They believe based on what they hear from people about the religion. ان کا ایمان سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے. Their trust in God is based on what they hear on the grapevine. Now you can imagine how strong that belief will be. بھٹک بھی جاتے ہیں. People from this category are easily misled and misguided. They're often off the track. انہیں تقوی سے نہیں محنت سے ملتا ہے. Taqwa is not for them. Taqwa, they do not qualify for this spiritual bounty of taqwa. They have to work hard to obtain anything. خواہ رزق حلال سے کمائیں یا حرام سے. They are unclassified to God. God doesn't care whether they obtain their provisions through lawful ways or unlawful ways. In this category fall people from all religions. Now, the next level is greater, and it is called Ainul Yaqeen. Belief which is obtained through observation with the eye of certainty. And what's that? The day your heart is activated
you qualify for this second level of taqwa. Right? And what difference do you feel? Because the moment your heart is activated, before activation of the heart, you heard about God, you read about God. But after activation of the heart, you feel Him inside you. So now your belief in God is based on your personal experience, which is greater than the previous one. Right? And His Holiness Sarkar Gohar Shahi said, ये लोग तारकुद दुनिया होते हैं. And these people from this category, they are those whose hearts are purified from the desire of this world. You know, some people have excessive desires, right? Some people are struggling in their day-to-day life. They're always financially hand to mouth. So their struggle to earn their bread and butter is for the necessities of life. But then there are people who almost have everything in their life. And every single item of materialism in their life is obtained for luxury, not for necessity. But once the heart is activated, that excessive desire of having more and more leaves your heart. And you learn to live in as much as you have been given by God. You find peace of heart. They mingle with people, all sorts of people. However, their hearts are always directed towards God. Their hearts are always directed towards God. They're so mindful of God, not because of their mind. I'm just using this word mindful because they become mindful with the help of purity in their hearts. So their hearts are directed towards God. It's like their hearts are now facing God. And such people, from time to time, God opens their third eye, and with regular intervals, they're able to see with their third eye the scenes which are not visible to the naked eye, to the physical eye. इनका मकाम दीद होता है. They are the station of seeing is believing. They are the station of seeing is believing. Now, in order to obtain things, necessities of life, they have to work hard, and they should only engage in lawful ways of earning. If they engage in unlawful means of earning, they suffer as a punishment from God.
great losses. And our third category, haqqul yaqeen. Haqqul yaqeen. They are those who have seen God. Who? Now let me give you an example here. Remember I said Gully Boy told us it was raining outside. What if Khalid Saab says, oh, why do you believe him? He might be wrong. He might be lying. Now, since Khalid Saab has said he may be lying, a doubt is created. And people are asking each other, well, maybe he's lying, maybe it's not raining outside. So there is always this room for a doubt. But those who go out, they get wet in the rain. If somebody comes and tell them it's not raining, they will never listen to him because they got wet. This is haqqul yaqeen. Those who have seen God, and taqwa is for them. Taqwa is for those who have seen God. Such people are granted by God a rank in spirituality. And they're always under theophanies of God, which are falling upon their heart and upon their lower self, at least 360 times a day. And they are forcibly made redundant by God. Farighud dunya. They are forcibly made redundant by God. God tells them, don't go to work. I'll provide for you. Like, does anybody know if Jesus worked? Did he? Prophet Muhammad did work before he announced his prophethood. But after the announcement, he never worked. Did he? So God was providing for him. So God becomes your provider. You don't have to work for your living. When? When you have seen God. When God has granted you some authority, right? You become practically and totally, in all aspects of life, dependent on God. If you're hungry, you're not going to tell Brother Steve, send me 2 naans with a nahari. No. You're not going to tell Atif Bhai, I'm hungry, send me 2 nahari. God will arrange for it. You just think about nahari, and these words will reach God, and God will then send ilqa on somebody's heart. And that ilqa might say, अपने आप ही ठूसे जा रहा है, उनका भी ख्याल कर, जा उनको भी देखे आ जा. And that person might not realize it's an inspiration from God. That person, right? For example, Brother Steve has reached that station in spirituality, and now he is spiritually and physically, financially dependent on God. And Brother Steve is just sitting here and he's hungry and he wants to eat beef steak.
It's just thinking about it. It will reach God. And God will then very secretly, very discreetly communicate with one of his good guys. For example, Furqan. And Furqan is somewhere. A thought will come in Furqan's mind. Oh my gosh, I should buy some steak for Brother Steve. He won't even realize it was inspiration from God. He would just buy a steak. And I would come running straight away and say, Brother Steve, I bought you steak. And Brother Steve would, oh my gosh, I didn't even tell him. Yeah, you didn't tell him, God did. That's taqwa. Sarkar was telling me one day, Sarkar was in jungle. Towards the end, Sarkar was in jungle, and Sarkar thought, I feel like eating biryani. And Sarkar said, suddenly, all my lataif started to say, biryani, 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 biryani. Biryani, 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 biryani. And the entire earth, the entire throne of God was echoing with these words, biryani, biryani, biryani. And then God said to Gabriel, go tell somebody to make biryani and send it to Gorshai. So somebody had this thought, oh, I should make biryani. It's been long since I took anything for Sarkar Gorshai. So he made biryani and he took it. In half an hour he was there. Sarkar said, even if they are stationed in jungles, in lonely, secluded places, even if they become recluse, secluded from the world, in complete hermitage, even then, God will send them food through His own means. And this is the station of taqwa. When you know you are only dependent on God, and God has acknowledged it. You know, some people may have wishful thinking, I'm dependent on God. How? I said it. It doesn't matter what you say. It will matter only when God says it. I mean, you can say anything. It doesn't matter. So, this is for those who are totally dependent, on God. Now, and God has acknowledged it. Yes, you are totally dependent on me, and I will take care of you. This conversation has taken place between you and God. And you are now totally dependent on God, and God has promised that He would take care of you. Now, you cannot ask makhlook, give me. You cannot. And people think he has become egoistic. Like when Sarkar appointed me, Sarkar said to me, I am appointing you. And I tell you that anything you do for this mission, never ask anybody in return a single penny. Never ask anybody in return to what you're doing a single penny. And you are totally dependent on me. You are
totally dependent on me. And look, I am. I came from the streets, from footpath. I didn't have anything. I still don't have anything, but I have everything. Totally dependent. Even if I don't work anyway. Even if I don't work, my lifestyle will be the same. Test me. Take away everything from me, all the money, everything that I have, and come and see me again after 2 weeks. I'll have everything. I'm totally dependent on His Holiness Sarkar Gohar Shahi. And this is the stage, and it is for the people of this stage that the Quran said, Huwal Kafi. He is enough for you. It is for these people. It's not for everybody. Like now people say, God is enough for me. Has God said it to you? No, He hasn't personally said it to me, but it's in the Quran. But the Quran wasn't revealed to you. Why do you think it is for you? The Bible wasn't revealed to you. Why do you think everything in the Bible is for you? No. When you are claiming benefits, income support, Brother Steve and some other people will understand it well. When you're claiming benefits, income support, social assistance, and your council is paying for your home mortgage or rent, and then weekly money, child benefit, and everything, you're not supposed to work because you are totally dependent on the government. If you are caught working unlawfully, your benefits will stop. Isn't that true? Not just that the benefits will stop, but you will have a case against you of fraud. Similarly, when you are totally dependent on God, you cannot ask people for help. Zachariah, father of John the Baptist, he was totally dependent on God, wasn't he? I mean, he was a prophet of God. So he was totally dependent on God. So the enemy was after him, and he was running, and the enemies were running after him to get hold of him. And he feared that he couldn't run for too long and ditch the enemy. So while he was running, he was running in a jungle, and he spotted a tree nearby, and he asked the tree for help. Tree, help me. And the tree split open, and he went inside. But one corner of his shirt was still hanging outside the tree. So the enemies were looking for him all around the tree. And there came devil, and he said, Look at his shirt. He's inside the tree.
So the enemy asked the devil, what should they do now? He's inside the tree. And the devil said to them, bring a seesaw and cut him through. When they brought the seesaw and they were cutting the tree through, now Zechariah asked God, God help me. And God said, why did you not ask me in the first place? Were you not totally dependent on me? Why did you ask the tree to help you? Now you must suffer. Either you resign from being a prophet or quietly get slaughtered. God sometimes is very strict. So Zechariah said, I'm okay. I don't want to lose prophethood. So these are very delicate stages when you are totally dependent on God. You cannot ask anybody for help. And people think you have become egoistic. Look at his attitude. Look at his arrogance. We are here. No, he's waiting for help from God. It's in such a relationship with God where he can only rely on God, cannot accept anybody else's help. That is taqwa. Do you understand this point? Now we will have questions. نہیں ابھی تو وہ ہے نا, یہ تو میں نے بیان کرنا تھا, اور جو تم نے کھولا تھا پیج, فرمودات گوہر شاہی. 3 حصے علم ظاہر کے ہیں, 3 حصے علم ظاہر کے ہیں اور 1 حصہ علم باطن کا ہے. There came into this world 3 parts of exoteric knowledge. 3 parts of exoteric knowledge. And only 1 part of mystical knowledge, esoteric knowledge. Now, in order to obtain exoteric knowledge, knowledge of the exterior, knowledge of the sacred law of the religion, you need a prophet or a religious scholar. And in order to obtain mystical knowledge, knowledge of the spiritual heart, knowledge of the soul, spirituality, you need somebody like Khidr, who is appointed by God to dispense spirituality, especially mystical points in spirituality. جبرائیل کے بغیر جو آواز آئی اسے الہام کہا گیا. When you're enlightened, you will oftentimes hear voices. You will not see the speaker. You will not see who is speaking to you, but you will hear voices. Okay?
The voice comes with Gabriel. If the voice is accompanied by Gabriel, for example, I'm sitting here and spiritually I am able to hear celestial voices. Like God is saying something. If it comes accompanied by Gabriel, I heard it and then I opened my eyes and I saw Gabriel. And he said the same thing that I heard. I heard God said to me, I love you. And then I opened my eyes and I saw Gabriel and he said, God said that God loves you. This will become revelation. It will be called revelation. And if you hear God's voice, but it is not accompanied by Gabriel, then it will be called inspiration. There is not much of a difference between revelation and inspiration. It's the same thing. It is called revelation, right? Because when you hear God's voice and you're a messenger of God or a prophet of God, in order to make sure that there was no error in what you heard spiritually, the voice is always accompanied by Gabriel, in order to make sure that you receive the same words and it is verified by Gabriel. But if you're not a prophet of God or a messenger of God, if you're just a saint of God, you don't have the same authority in any religion like the messenger of God has in his religion. So even if you go wrong as a saint, you will not be misleading your entire nation. So any voice of God, celestial voice, which is heard by a spiritualist and it is accompanied by Gabriel, it is revelation. And if it is not accompanied by Gabriel, it is called ilham, yani inspiration. So voice accompanied by Gabriel is wahi, revelation, and voice not accompanied by Gabriel is inspiration, ilham. Now, this was about the voice. Now about the knowledge. If knowledge descends upon your heart from higher realms, from celestial realms, with Gabriel, it will be either Bible, Quran, or Torah. Knowledge from the celestial realms descends upon your heart without presence of Gabriel. It will be known as Hadith Qudsi. I will translate. Sahifa. What is Sahifa in English? Scrolls.
What is Hadith Qudsi in English? Somebody's direct conversation with God. Somebody's direct conversation with God. Many times when I'm speaking to you, I see knowledge descending on the heart. And more frequently than not, when celestial knowledge descends upon the heart, at the same time I see a lot of messengers of God in front of my eyes. And they're all smiling and they're all very happy. And that gives me utter satisfaction and authority to believe what's been descending on my heart is nothing but truth. If the knowledge that descends upon your heart from the celestial realms is accompanied by Gabriel, it is either Bible or Quran or Torah. Whether it is terrestrial, exoteric knowledge or esoteric knowledge. Do you understand this point? Now, this is very important. It may appear to you that this knowledge doesn't relate to you, but I'm telling you, this is going to relate to you very soon. 3 years after the activation of the heart, your heart begins to receive different signals from the celestial realms, different thoughts, different points come upon your heart. Sometimes you are mindful of what you hear, and sometimes you're not mindful. It just descends in your heart, and you begin to develop this thought, and you don't know. When did you develop this thought? And it often happens with Brother Steve. When knowledge from the celestial realms descends upon his heart, it is so discreet that he doesn't even realize, but suddenly he ponders and says, my mentality is changing. How? No, it's not your mentality. It's the knowledge from the celestial realms which descends upon your heart, and without disturbing your cognitive regime, it settles in your spiritual heart and it enlightens the soul, and the celestial knowledge changes your thought process. For example, this recent project that Brother Steve has started, helping people in the pandemic times where people are unable to even go out and buy their toiletries, buy their groceries, and they're in need of help. So this must have come upon his heart from the celestial realms. Sometimes it is very prominent. It is prominent for those who can handle it. And there's somebody, white-skinned from England who has no exposure to mystical sciences in his life will find it really, really hard to believe that God is literally speaking to me. Maybe he'll have a heart attack. So God keeps it, keeps a very low profile. It descends upon the heart
and God doesn't want it to be fussy. Like, oh, something has happened. Now there's a new thought has come into my heart. Now it secretly and discreetly descends upon his heart as thought, and it goes in the most secretive chambers of the heart and settles down there and changes the thought process. So I have seen it with my own eyes that Brother Steve has been receiving these inspirations for the past at least 7 years. And now it's more frequent. It's getting very frequent. But having said that, Brother Steve is not going to notice it. Since he has heard me now about this, I don't think the angel will find it really very difficult to make it prominent to him. Maybe now it'll be prominent, and he will be signaled before he hears the voice, or he's about to receive the inspiration, divine inspiration. According to a hadith of Prophet Muhammad, every devout believer will have inspiration from God or his spiritual guide, or from Prophet Muhammad, or from Lord Jesus Christ, or from Moses, or from Abraham upon his heart. Inspiration. And this is what Sarkar Gohar Shahi meant when Sarkar Gohar Shahi said, people whose hearts are activated, they are guided by the divine light. They do not seek guidance from the books. And this is how you are guided, by the divine light. Thoughts, God's voice, celestial knowledge, this all descends upon your heart and very secretly goes into your memory, your spiritual memory, the regime of your practice and your belief and your trust. And you don't even realize that my entire thought process is changing. Very unseemingly, very discreetly, it changes. And it carves out a wonderful, amiable human being of you. Mystically crafted, spiritually adorned by His Holiness Gohar Shahi and Lord Jesus Christ. That's all for today from Deen Ilahi. We'll take questions now. When I was speaking, Sarkar said to me, give my regards to Steve. Give my regards to Steve. Wow. Farhan Ishraq, Rajshahi, Bangladesh. Walaikum salam. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्जी अरवाह अगर इमाम मेहदी में हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म किस तरह सलामत है? जिस्म तो अर्जी अरवाह की वजह से ही टिका होता है। टिका हुआ तो है जिस्म, ये जिस्म इमाम मेहदी का वही तो है। वही तो जिस्म है ये। तभी तो हदीसों में लिखा है कि जिसने इमाम मेहदी को देख लिया उसने गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लिया।
तभी तो कह रहे हैं कि जिनके दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह में लग गई हैं, जो गौहर शाही वाले हो गए हैं, तो यूं समझ लो कि वो सहाबी रसूल हो गए हैं। बल्कि ये तो छोटी सी बात है कि नहीं? Few days ago, I heard a voice from the celestial realms. I'm not even joking. I'm very damn serious. And you know what the voice said? Kelly loves Steve. I clapped. I clapped. I'm not asking you to clap. And then I blessed it. I raised my hands and I said, may God increase in this love. अगला सवाल। सना खालिद, फनाइयत क्या है? ठीक है, हम बताएंगे फनाइयत क्या है। बुल्ले शाह ने तो ये कहा था कि रांझा रांझा कर दे नी मैं अपे ही रांझा हुई, सद्दो नी मैनू दीदो रांझा हीर ना आखो कोई। ये फनाइयत है। फना और बका साथ साथ ही होते हैं। तो फना एक मकाम है जहां से आपने गुजरना है, और बका उसकी मंजिल है। ठीक है, तो अब अगर फना आ गया है तो यकीनन बका आएगा। क्यों भाई? अगर आप जहाज ने टेक ऑफ किया है तो लैंड भी करेगा, अगर सऊदी अरब का पायलट नहीं है तो। सऊदी अरब का पायलट वाद जो होता है ना, उन लोगों को टेक ऑफ करना आता है, लैंड करना नहीं आता है, ट्विन टावर में लगा देते हैं ढक। फिरोजा अख्तर राजशाही, सलाम गौर शाही मरहबा। प्लीज लेट मी नो the meaning of my dream which I saw 20 years ago. I saw your present image 20 years ago? Wow. But surprisingly, you were with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Why is it surprising? Surprisingly, you were with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and had just returned from Taif after preaching. As you and him were looking tired and stressed, I served you Paish and asked about your preaching experience. You were in your companion Ayub Ansari's home, and I saw myself as Rasul's 13-year-old wife. I asked you why you were in such an adverse situation when you are the king of both realms. You told me that you prefer the hereafter more than this world. When I saw you on ALRA TV, I couldn't resist but to tell you how I dreamed about you 20 years ago. What I kept as a secret for so many years, I took Zikr Qalb from Shamim Ara Begum recently, who helped me to write my dream in English. I want your and Sarkar's love. Thank you. Ameen. Sarkar, may Sarkar grant your heart everything that you desire for. Agla. Awais Capo.
I have heard that either on judgment or any other day, Prophet Muhammad will marry mother of Jesus. Huh? What? And then Prophet Muhammad will become dad of Jesus. It's a story. There is no truth in this, my friend. اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. شیزا پاگل سوامی جی نے اس دن کہا کہ سرکار نے انہیں بتایا کہ امام کراچی میں ہی اور 15 سال سے ان کی تربیت ہو رہی ہے اور 2 سال بعد ظاہر ہوں گے. کھول کر کے بتائیں. نہیں، سوامی جی نے یہ تو نہیں کہا کہ امام مہدی کراچی میں ہے. انہوں نے کہا تھا، سوامی جی نے، ان کی رائے یہ تھی کہ وہ جو درویش ہے نا جس نے پاکستان پہ حکومت کرنی ہے وہ کراچی میں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا، امام کے بارے میں نہیں کہا. یہی بات ہے نا. انہوں نے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک درویش آئے گا، اس کی حکومت ہوگی پاکستان پہ. انہوں نے اس درویش کے حوالے سے کہا تھا کہ بھئی ان کے نظریے کے مطابق کہ وہ جو درویش ہے جس کی پاکستان پہ حکومت ہوگی وہ کراچی میں رہتا ہے. یہ انہوں نے کہا تھا، امام مہدی کے بارے میں نہیں کہا. فرمان علی، میں اس وقت پاک پتن میں موجود ہوں. جی چاہتا ہے کہ بابا فرید کے مزار پر حاضری دوں. ہاں بالکل، بابا فرید کے مزار پر حاضری دینا اور وہاں بیٹھ کے ذکر کی ضربیں بھی لگانا. آدھے گھنٹے بیٹھ کے ان کے روزے کے سامنے، اور پھر جو ہے سرکار کا تصور کر کے ضربیں لگائیں آدھے گھنٹے. صرف فاتحہ پڑھ کے آنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں بیٹھ کے ذکر کرنا آدھے گھنٹہ. انس الدین خان، حیدرآباد. وعلیکم السلام. اللہ کے وجود کے بارے میں بار بار سوچنے سے نور ضائع ہوتا ہے؟ نہیں تو یہ کس نے کہہ دیا بھائی؟ وہ تو شہوت کے بارے میں سوچنے سے نور ضائع ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں سوچنے سے تو نور بڑھے گا، ضائع تھوڑی ہوگا. عابد حسین دبئی، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. I have received ذکر قلب from Younus AlGohar صاحب in Dubai airport entrance in February. I'm trying my best to master the Din Ilahi book. What is Faili Jussa? Faili Jussa is like Qawli Jussa is a light that emanates from a word, from a divine word, and it takes shape of a body. So the light that comes from a divine word and takes shape of a body is called Qawli Jussa. And a light that comes from a divine activity, when this light which comes from the divine activity shapes up, it's called Faili Jussa. رافیہ خاتون، کانپور، یو پی. تقریباً 20 سال سے مجھے دل میں آواز آتی ہے، کوئی میرا نام لے کر پکارتا ہے. پہلے میں اپنے مرشد کے کانٹیکٹ میں تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ پکارتے ہیں. ان کے وصال کے بعد بھی آواز آتی تھی.
میں سوچتی تھی کہ مرشد پاک پردہ کر گئے، اب کون پکارتا ہے؟ جب سے سرکار سے جڑی ہوں محسوس ہوتا ہے کہ سرکار کی آواز ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ رحمان ہے، کبھی کبھی آواز میں اتنی شدت ہے بے ہوشی سی آ جاتی ہے۔ آپ آواز آنے دیں اور ذکر کیا کریں۔ سرکار نے دین الہی میں لکھا ہے کہ لوگ رب کو پانے کے لیے مندر مسجد کا رخ کرتے ہیں، مندروں مسجدوں میں جا کے پکارتے ہیں رب کو، جبکہ رب دلوں میں پکارے گا، جبکہ رب دلوں میں پکارے گا۔ یہ مندر مسجد جو ہیں، گردوارے جو ہیں، یہ ثواب گاہ ہیں۔ These are places where you earn rewards۔ اور یہ جو دل ہے یہ آماج گاہ ہے۔ And your heart is the place of dwelling of God۔ تو خدا دل میں ہی پکارے گا، تو وہ آواز جو آ رہی ہوگی وہ رب کی آواز ہی ہے۔ جتنا زیادہ ذکر بڑھ جائے گا اتنی زیادہ آواز بھی بڑھ جائے گی۔ شیزا پاگل نے کہا ہے کہ وہ جو درویش ہوگا اس کا تعلق کس پارٹی سے ہوگا؟ اس وقت جو پاکستان میں پارٹی ہیں ان میں سے تو کوئی درویش ہے ہی نہیں، سب فراڈیے ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ MQM ہو، یا وہ نواز شریف کی مسلم لیگ ہو، یا وہ PTI ہو عمران خان کی، یہ سب تو چور اچکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدھ آدمی ہر پارٹی میں اچھا ہے، لیکن ایک آدمی سے انقلاب تو نہیں آتا نا، پوری قوم کو سدھرنا پڑتا ہے۔ وہ جو درویش آئے گا نا اس کا تعلق اللہ کی پارٹی سے ہوگا اس کا سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوگا، اس کا اللہ کی پارٹی سے تعلق ہوگا، وہ اللہ والا ہوگا، وہ اللہ والا ہوگا، وہ سب کو اللہ والا بنا دے گا۔ جو گڑبڑ کرے گا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوگا درویش کے، وہ مارے گا نہیں، ڈنڈا چڑھا دے گا، چڑھا دے گا وہ، کیونکہ اس کو جو ہے امن قائم کرنا ہے، اس کو بھائی چارہ قائم کرنا، اس میں وہ دشمنیاں ختم کر دے گا۔ جب وہ درویش آئے گا نا ہاں تو پھر یہ سرحدیں وغیرہ کھول دے گا، ہندوستان پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، سب کا آنا جانا ہوگا۔ ہاں وہ مارکیٹ بنائے گا، اسپرچول مارکیٹ، ایک ہی جو ہے نا وہ کمپلیکس بنائے گا، چلو بھائی مندر بناؤ، اس کے برابر میں مسجد بناؤ، اس کے برابر میں گردوارہ بناؤ، اس کے برابر میں چرچ بناؤ، جاؤ جس نے جہاں جانا ہے آرام سے جاؤ۔ اور وہ ڈرے گا نہیں کسی سے، لوگ ڈریں گے اس سے، کیونکہ وہ پہلے بولے گا کہ یہ کرو، لوگ نہیں کریں گے تو ڈنڈا چڑھا دے گا، دو چار ڈنڈے چڑھیں گے تو پھر لوگ کہیں گے ہی سیریس جو کہہ رہا ہے کر لو کسی نے سرکار گوھر شاہی سے راول پنڈی میں پوچھا کہ آخری کتاب قرآن آ گئی ہے، آخری دین آ گیا، اب کیا آئے گا، امام مہدی کیا لائیں گے؟ تو سرکار بہت مسکرائے اور فرمایا کہ اب جو ہے ڈنڈا آئے گا اور حقیقت بھی یہ، ہمیں ڈنڈے کی ضرورت ہے۔
پاکستان کے لیے بھی ڈنڈا چاہیے، ہندوستان کے لیے بھی ڈنڈا چاہیے. یہ ہماری قوم دونوں طرف ڈنڈے کے بغیر سدھرے گی نہیں. ڈنڈا آئے گا، ڈنڈا. پنجابی میں ایک مثال ہے، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، وگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر. عیسیٰ پیر، وگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر. تو ڈنڈا جب آئے گا نا تو ڈنڈے کی کرامات آپ دیکھیے گا. ایک تو وہ مظہر بابا نے ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، وہ تو بیچارے باتھ روم سے اٹھا کے لائے تھے. لیکن یہ جو درویش کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، یہ ڈنڈا عرش الہی سے آئے گا. راجہ سجاول، اولڈہم، مینچسٹر. وعلیکم السلام. آپ نے کہا کہ اللہ کے ذکر کی کمی کی وجہ سے لوگ پتھر پہنتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر پہنا، تو ان کے اندر کون سے اللہ کے ذکر کی کمی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پتھر پہنا نا، انگوٹھی میں پہنا تھا، اور پھر کیا کیا تھا؟ پھر وہ مولا علی کو دے دی تھی. ہم پہنیں گے پتھر ہمارے اندر ذکر کی کمی کی وجہ سے، تاکہ اس پتھر کے ذکر سے ہمارے ذکر کی کمی پوری ہو جائے. اور محمد رسول اللہ نے وہ پتھر اس لیے پہنا کہ محمد رسول اللہ کا لمس لگے اور اس پتھر کا ذکر بڑھ جائے. محمد رسول اللہ کا لمس لگے اور اس پتھر کا ذکر بڑھ جائے. صحیح ہے نا بھائی؟ اچھا، اب جب وہ انگوٹھی دے دی حضور پاک نے، پھر دیکھا شب معراج میں کہ وہ انگوٹھی اللہ کی انگلیوں میں، وہ انگوٹھی اللہ کی انگلیوں میں ہے. ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو مولا علی کی انگوٹھی اللہ کی انگلیوں میں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کیا خبر اللہ نے اپنی انگلی میں اس لیے پہنی کہ وہ اس کے حبیب کی انگلیوں میں لگی ہوئی تھی. کیوں جی؟ اس لیے نہیں پہنی کہ وہ مولا علی کو دی تھی، اس لیے پہنی کہ وہ محمد رسول اللہ کی انگلیوں کو ٹچ ہوئی تھی. اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، ظاہر میں وہ انگوٹھی تھی اور باطن میں اس بات کا نشان تھا کہ یہ انگوٹھی میری بیٹی کی طرح ہے اور میری بیٹی اس انگوٹھی کی طرح ہے. بیٹی بھی تو دی، انگوٹھی تو نہیں دی، صرف بیٹی بھی تو دی. اور پھر بیٹی کو کیا کہا؟ قرۃ العین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فی الصلاۃ. لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور پاک نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نہیں، جب حضور ان کے گھر گئے بی بی فاطمہ کے نا، اس وقت بی بی فاطمہ نماز کی حالت میں تھی، تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک یعنی فاطمہ جو ہے وہ نماز میں ہے. اب یہ بات شیعہ بھائی کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم ہے. اس انگوٹھی میں کیا تھا؟ اس انگوٹھی میں بی بی فاطمہ کی جھلک نظر آتی تھی. کیا نظر آتا تھا؟ جھلک نظر آتی. کلندر کی تشریح فرما دیں. ایک تو کلندر ہوتا ہے کہ جس کے اندر سارے منتھ ہوتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. ایک تو یہ ہوتا ہے. اب ٹیڑھا میڑھا کر کے کہہ دیں آپ اس کو کیلنڈر.
ہے تو قلندر ہی. ایک پنجابی کا کیلنڈر ہوتا ہے جو بس میں ہوتا ہے, ٹکٹ وغیرہ بیچتا ہے, مینو رکھ لے کیلنڈر نال, ہیں دل کردہ ٹراں میں تیرے نال لمیا روٹاں تے. ایک وہ بھی کیلنڈر ہوتا ہے, اور ایک قلندر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قلندر وہ ہوتا ہے جس کا روحانی مشرب عیسوی ہو, جس کی ولایت کا تعلق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے جڑا ہوا ہو, وہ قلندر ہوتا ہے. مشرب عیسوی. عبد الغفور, کرناٹکا, انڈیا. اگر انسان ذاکر قلبی نہ ہو تو تب اس کی مدد کون کرے گا؟ پتہ نہیں. آپ پکاریں, بہت سے لوگ ذاکر قلبی نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ مختلف بزرگان دین کے دربار پہ جاتے ہیں, درگاہوں پہ جاتے ہیں, ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ ان کی مدد کر دیتے ہیں. رضا سکندر, اوکے میں دم کر دوں گا بیٹا آپ کو. فرمان علی, بابا فرید کی زیارت ہو سکتی ہے؟ بھائی تم جا کے وہ کرو نا, ذکر کرو, پھر دیکھو نا کیا ہوتا ہے. جاؤ تو صحیح تم. ملک قدیر حسین آوان, واگا بارڈر, لاہور. قدیر بھائی آپ واگا بارڈر پہ کیا کر رہے ہیں؟ نور العین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں تندرستی عطا فرمائے. ندیم بھائی پھر آپ کلام پڑھیں. مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی, مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر. مرحبا گوہر کی آمد, مرحبا چہرہ نورانی, مرحبا زلف مستانی, مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا. ٹھکرائے ہوئے دنیا کے آئے ہیں دوارے تیرے, عشق عطا اب اپنا سب عیب چھڑا دے میرے, مجھ کو بھی اپنا بنا لے قربان میں گوہر تیرے, مجھ کو بھی اپنا بنا لے قربان میں گوہر تیرے. جو تیرا ہوا دنیا میں, جو تیرا ہوا دنیا میں, تن من دھن اس نے لٹایا, مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا. کملی والے سے نسبت تو نے عطا کی ہم کو, کملی والے سے نسبت تو نے عطا کی ہم کو, اللہ کی محبت تو نے عطا کی ہم کو, اللہ کی محبت تو نے عطا کی ہم کو. ہر عیب سے بھی نفرت تو نے
عطا کی ہم کو ہر عیب سے بھی نفرت تو نے عطا کی ہم کو غافل دلوں کو تو نے غافل دلوں کو تو نے اللہ اللہ میں لگایا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے دنیا کیا ہوا اس دور میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے دنیا کیا ہوا اس دور میں آج کا یہ نوجوان یہ سوز و عشق و مستیاں آج کا یہ نوجوان یہ سوز و عشق و مستیاں شعلہ عشق الہی کی چمک اس دور میں شعلہ عشق الہی کی چمک اس دور میں محو حیرت ہے دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے دنیا کیا ہوا اس دور میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں آؤ رندو مرشد حق ریاض گوہر کی طرف آؤ رندو مرشد حق ریاض گوہر کی طرف حق کا اب یہ آخری پیغام ہے اس دور میں حق کا اب یہ آخری پیغام ہے اس دور میں محو حیرت ہے دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے یہ
دنیا کیا ہوا اس دور میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں فتنہ پرور دور میں پھیلا ترنم ہر طرف فتنہ پرور دور میں پھیلا ترنم ہر طرف گوہر شاہی کی صدائیں گونج اٹھی اس دور میں گوہر شاہی کی صدائیں گونج اٹھی اس دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں آؤ جن کو شوق ہو طوفان سے ٹکرانے کا پھر آؤ جن کو شوق ہو طوفان سے ٹکرانے کا پھر اللہ کی وہ لہر پیدا ہوئی اس دور میں اللہ کی وہ لہر پیدا ہوئی اس دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور ہر طرف انوار موجے مضطرب کے وار دیکھ ہر طرف انوار موجے مضطرب کے وار دیکھ اس میں گوہر سے ہے سب طغیانیاں اس دور میں اس میں گوہر سے ہے سب طغیانیاں اس دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے یہ
دنیا کیا ہوا اس دور میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں کھول کر مستی سے زلفیں آ گئے وہ بزم میں کھول کر مستی سے زلفیں آ گئے وہ بزم میں ان پہ مرنے کی ادائیں عام ہوئی اس دور میں ان پہ مرنے کی ادائیں عام ہوئی اس دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں مسکرا کے بولے گوہر مانگ لے مجھ سے مجھے مسکرا کر بولے گوہر مانگ لے مجھ سے مجھے مسکرا کے بولے گوہر مانگ لے مجھ سے مجھے مل گئے ہیں اس کو گوہر جو پکارا قلب سے مل گئے ہیں اس کو گوہر جو پکارا قلب سے محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور ہم تھے پردوں میں چھپے یونس نے عریاں کر دیا ہم تھے پردوں میں چھپے یونس نے عریاں کر دیا جام عشق ریاض کا پھر عام ہوا اس دور میں جام عشق ریاض کا اب عام ہوا اس دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں محو حیرت ہے
دنیا کیا ہوا اس دور میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا اس تشنگی کے دور میں اس تشنگی کے دور میں محو حیرت ہے یہ دنیا کیا ہوا اس دور میں خانہ گوہر کھلا میں خانہ گوہر کھلا. مرحبا سرکار. احمد شیخ ممبئی، مجھے آپ کے بارے میں جاننا ہے. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ سرکار کا کلام اور قصیدہ پڑھ رہے تھے. اس ویڈیو میں آپ نے کہا کہ سرکار آپ مجھے جہاں بھول کر گئے ہیں میں آپ کو وہیں ملوں گا. تو آپ کے تمام لطائف بیدار ہو گئے ہیں اور ان کے جسے بھی. مجھے ایسا لگتا ہے یا تو آپ وہیں ہیں جہاں سرکار نے آپ کو رکنے کو کہا تھا، یا محفل میں کوئی اور ہے. یہ وہاں آپ نے اپنے لطائف کو روکا ہوا ہے. اس بارے میں مجھے کچھ بتائیں. یہ تو بڑی ذاتی بات ہو گئی نا. اس کے بتانے سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ویسے بھی فقیر کہتا کچھ ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اس بات سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس آپ سرکار کی بارگاہ میں دعا کریں، سرکار ہم سب کو اپنے قدموں میں رکھیں. شیزہ پاگل وہ درویش خود کو جانتا ہے اور دونوں اطراف کے لوگ کیسے انہیں مانیں گے. نہیں، دونوں اطراف کے لوگوں کی بات جو ہے وہ نہیں ہے. ہم تو اس درویش کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کی حکومت پاکستان پہ ہوگی، اس کی پالیسیز ایسی ہوں گی کہ یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور وہ پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ دونوں اطراف کے لوگ اس کو مانیں گے. ظاہر ہے وہی مانیں گے نا اس کو جو اس کے دیش کے ہوں گے، اس کے ملک کے ہوں گے. لیکن اس کی پالیسیز ایسی ہوں گی کہ نفرتیں ختم کر دے گا وہ. شایان شوکت جی، سرکار کرم فرمائیں. زاہد لقمان، آپ فیس بک پر یا انسٹا پر نہاری اور دال کی ووٹنگ لے لیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے اس کی پھر تعلیم دی جائے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے نا کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کا اسٹمک نہاری کو ڈائجسٹ کر پائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ پہلے ہی دال کھا کے ہی ڈل کو لکس استعمال کرتے ہیں. تو ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم دال میں ہی بڑی فن مہارت کے ساتھ نہاری مکس کر رہے ہیں. اس دال میں بھی نہاری کا مزہ آئے گا. ثنا خالد، I saw a dream today of fatal dog attack on a clergyman. Blood and flesh everywhere.
One of the dog tried approaching me. As soon as I thought of trapping the dog, the door, it stopped there. اللہ رحم فرمائے. یہ مولویوں کو ان کے نفوس نہیں مروا دیا ہے نا. خواب میں کتا نظر آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے نفس. عامر شاہ، کیا اللہ اتنا سخی بھی نہیں ہے کہ کوئی موت کی آرزو کرے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دے؟ ایک زندگی سے اس کی کون سی شان کم ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیٹا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ کے رکھا ہو اور تم اس چیز کو جانتے نہیں ہو اور تم موت کی آرزو کر رہے ہو. ایسا نہ سوچو، اللہ کرم کرے گا، اور اگر اللہ نے کرم نہیں کیا تو سرکار گوھر شاہی کرم کر دیں گے. یہ فلو شاٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ کور ڈرائیو ہوتا ہے. اچھا سا شاٹ کھیلیں، جس وقت آپ کو فلو ہو تو جا کے بیٹنگ کریں، تو اس میں فلو کی حالت میں جو بھی شاٹ کھیلیں گے فلو شاٹ ہوگا. یہ فلو شاٹ جو ہے فلو کی ویکسین ہے، وہ پہلے سے اب لگوا لیں ٹیکا فلو کا. ونٹر جب آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا. تو یہ فلو کے لیے ویکسین ہے جس کو فلو شاٹ کہتے ہیں. ارسلان خان، انسان میں کتنی روحیں ہیں؟ کیا وہ انسان کو قابو کرتی ہیں؟ ہم کون ہیں؟ پھر کوئی کہتا ہے 2 چہرے کے لوگ، بہت کنفیوزنگ ہے. ہمارے اندر 7 روحیں ہیں. 6 روحیں آسمان سے آئی ہیں اور ایک لطیفہ نفس ہے، وہ قوم جنات سے ہے. اگر لطیفہ نفس طاقتور ہے تو ہماری جتنی بھی ارواح ہیں جسم میں وہ سب اس کے قبضے میں ہوتی ہیں، اور اگر ہمارا قلب طاقتور ہو جائے سب سے زیادہ تو پھر ساری روحیں قلب کے ساتھ ہوتی ہیں. یعنی اردو کی مثال ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ حال ہوتا ہے. خوشنما تبسم،
آپ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں۔ نہیں، آپ سے تو ناراض نہیں ہوں، کیوں ہوں گا آپ سے ناراض؟ یہ آپ کو غلط فہمی کیوں ہو گئی؟ کیا وہ جانتا ہے کہ وہ درویش ہے؟ ہاں، جو اصل درویش ہے وہ جانتا ہے، اور جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ درویش ہے وہ تو نہیں جانتا۔ طاہرہ حسن: جی میں دم کرتا ہوں۔ کر دیا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شایان شوکت: اگر شادی کرنا گناہ ہوتا تو کتنا بڑا گناہ ہوتا؟ بھئی اتنا بڑا گناہ تو ہوتا ہے کہ جہنمی ہو جاتے، صحیح ہے نا؟ تو اب یہ چونکہ گناہ نہیں ہے، شادی کرنا گناہ نہیں ہے، اس لیے دنیا جہنم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ گناہ ہوتا تو آخرت جہنم ہو جاتی۔ شادی کر لینے کے بعد انسان کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی، کیونکہ ہماری قوموں میں وہ رواج نہیں ہے ایک دوسرے کو اسپیس دینے کا، ایک دوسرے کی جو پرائیویسی ہے اس میں انویژن ہے، ہم ایک دوسرے کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات صحیح ہے۔ کسی گھر میں شوہر جو ہے وہ باس ہے، کسی گھر میں بیوی باس ہے، وہ نہیں ہے کہ دونوں مل بانٹ کے کھائیں، کہ آدھی تمہاری چلے آدھی میری چلے، ایسا نہیں ہے۔ کس گھر میں جو ہے وہ کسی گھر میں شوہر ظالم ہے، کسی گھر میں بیوی ظالم ہے، اور بس اپنی اپنی تھوپتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ وہ انسانیت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ایک دوسرے کی عزت بھی کریں۔ بھئی شادی کی ہے، کوئی کتا تو نہیں پالا ہے آپ نے ہیں؟ تو کسی گھر میں جو ہے وہ عورت کے پاس میں ڈنڈا ہے اور کسی گھر میں مرد کے پاس ڈنڈا ہے، اور یہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے جو ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ہیلپ بھی نہیں کر سکتا، کیا بولے گا اب اس کو کسی کو کیا پتا کہ مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ تر مقامات پر مرد کی غلطی ہوتی ہے، اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر عورت کی غلطی ہوتی ہے، پانچوں انگلی برابر تو ہوتی نہیں ہے، کبھی مرد شیطان بن جاتا ہے، کبھی عورت شیطان بن جاتی ہے۔ شادی جو ہے وہ کرتا ہے انسان کے زندگی گزارنے کے لیے ایک کمپینین مل جائے گا، فیملی چلے گی آگے، بچے ہوں گے، گھر ہوگا، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، زندگی گزر جائے گی۔ نہیں، صرف سکون کے لیے نہیں کی جاتی شادی، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون کے لیے نہیں کی جاتی شادی، ایک کمپینین کے لیے کی جاتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ اکیلے واک کر رہے ہوں تو اتنا آپ کو جو ہے وہ مزہ نہیں آئے گا، اگر کوئی ساتھی آپ کے ساتھ واک پہ آ جائے تو واک جو ہے لمبی بھی ہو جائے گی
باتیں کرتے کرتے آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واک کر لیں گے. تو اکیلے جو ہے واک کریں گے تو شاید آپ اتنے زیادہ موٹیویٹڈ نہ ہوں. تو یہ ایک کمپینین شپ ہے. قرآن مجید نے تو اس کے بارے میں بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ مسلمین کی مسلمات سے شادی ہو، مومنین کی مومنات سے شادی ہو. اب بیوی مومن ہے، شوہر کافر ہے، تو کیا بنے گی اب؟ سمجھے آپ؟ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں زیادہ تر ظلم شوہر کی طرف سے ہوتا ہے. زیادہ تر جو ظلم ہے شوہر کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ شوہر ہی ہر حال میں ظلم کرے گا، لیکن بہت سے مقامات پر بیویاں ظالم ہو جاتی ہیں. ظالم اس حساب سے نہیں کہ ان کے پاس مردوں سے زیادہ طاقت ہے، اس حساب سے کہ فتنہ کرنے میں مرد کبھی کبھی جو ہے شرمساری محسوس کرتا ہے، اور عورت کا اگر یعنی ہاتھ کھل جائے تو وہ فتنہ فساد کرنے میں کسی بھی طور پر تحمل اور تردد سے کام نہیں لیتی بیچاری. اچھا، اب یہ باتیں شادی کرنے کے بہت عرصے بعد سمجھ میں آتی ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جب آپ تجربہ کار انسان ہو کے کسی کو سمجھائیں کہ یار شادی وادی مت کرنا تو وہ بندہ سنتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹھاکر ٹھوکر کھا کے بنتا ہے. کیوں؟ عورت کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مرد کی اپنی سوچ ہوتی ہے. عورت جو ہے وہ جذبات سے سوچتی ہے، اور جو مرد ہوتا ہے وہ دماغ سے سوچتا ہے. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جن کو شوہر کے حقوق کیا ہیں یہ پتہ ہو، بیوی کے حقوق کیا ہیں یہ پتہ ہو، اولاد کے حقوق کیا ہیں یہ پتہ ہو. سب کو صرف اپنے حقوق پتہ ہیں، دوسرے کے حقوق ان پر کیا ہیں یہ نہیں پتہ. جس طرح بیوی کہے گی کہ میرا حق، میرے حقوق ادا کرو. ان سے پوچھے بھئی آپ حقوق ادا کر رہے ہیں کسی کے؟ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. سب اپنے اپنے حق کے لیے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے عمران متی سے بات ہوئی تو عمران متی نے کہا کہ بھئی کچھ خواتین نے مجھے میسج بھیج کے کہا کہ بھئی سیدی جی نے ہم سے شادی کا وعدہ کیا ہے. میں نے کہا اچھا، واہ زبردست. اب کیا کہیں ہم؟ یا تو عمران متی جھوٹ بول رہا ہے بیچارہ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے مرنے کے بعد، ابھی نہیں. یا پھر عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں، نہ جان نہ پہچان اور شادی کی پیشکش ہو گئی ہے. میں لوگوں سے بات چیت ہی نہیں کرتا، کسی سے بات چیت ہی نہیں کرتا. جس کے دل و دماغ پر زلف گوہر شاہی کا نشہ چڑھا ہو، اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا کسی سے؟ غربت کا علاج کیا ہے آپ کی نظر میں؟ محنت. اگر غریب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گا تو غریب ہی رہے گا. غربت کا رونا رونا چھوڑ دو، محنت کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں نا، محنت کرو محنت.
میں جو بھی سچائی کے راستے پر، حق کے راستے پہ نکلتا ہے، لوگ اس کو تنگ کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں. لیکن نہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. جس کے اندر شیطان ہوتا ہے تو وہ فتنہ کرتا ہے، بھلے وہ مرد ہو بھلے وہ عورت ہو. اکثر مردوں کو عورتوں کا شوق ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں سے دوستی کریں، یاری کریں. مردوں کی یہ کمزوری ہے. اور اکثر عورتوں کو دنیاوی دکھاوا، پیسہ، ان چیزوں کا خبط ہوتا ہے. تو دونوں جگہ جو ہے بات بگڑی ہوئی ہے. خاص طور پر پاکستان کے مرد وہ عورتوں کے شوقین ہیں. نہ اپنی زبان سے نہ کہیں، وہ کہیں گے بھی نہیں، لیکن حال یہ ہے کہ بس عورت بیچاری کوئی نظر آ جائے اور نبض چلتی ہو بس. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ، کیونکہ میں سچی باتیں کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو چبھتی ہیں. فلٹر نہیں کر رہا نا، چبھتی ہیں اس لیے باتیں. تو عورتوں کا یہی ہے، پیسہ مل جائے بس، ہر آسائش مل جائے. عورتوں کی زیادہ دوڑ یہ ہے. اچھا، اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری عورتیں ایسی ہیں. ایسی بھی عورتیں ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا نور آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لیکن ساری تو نہیں ہے. مرد جو ہے وہ شادی شدہ ہو کے بھی غیر عورتوں کو دیکھتا ہے. پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر دیکھتا ہے. بہت سے لوگ بے حیا بھی ہوتے ہیں، اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ان کو چھپ کے دیکھ رہا ہے، دیکھتے ہیں. لیکن جب روحانیت میں آ جاتا ہے مرد اور اس کی آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں، کان پاک ہو جاتے ہیں، نفس پاک ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے روحانی مرد کے سامنے کوئی بھی عورت ہو، وہ اس کا تقدس، اس کی عزت، اس کی نگاہ میں ہر عورت کی یکساں ہے. ہر عورت کی عزت ایسی ہی کرے گا وہ صوفی جیسی وہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں کی عزت کرتا ہے. خواہ اس عورت سے اس کا کوئی رشتہ تعلق ہو یا نہ ہو، ساری عورتوں کی عزت صوفی کی نظر میں برابر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا قلب پاک صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک صاف ہو جاتا ہے. امام مہدی کے بارے میں بتائیں. آپ پوچھیں سوال امام مہدی کے بارے میں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ ایک بات اور بھی ہے
مرد کتنا پاک ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب گناہ کرنے کی اس میں طاقت ہو، پیسہ بھی ہو، پاور بھی ہو، پوزیشن بھی ہو، اور پھر صرف اس لیے وہ گناہ نہ کرے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ ہے مردانگی. اکثر تو لوگ یہ ہے نا، موقع نہیں ملا اس لیے گناہ نہیں کیا، پیسہ نہیں تھا، آسائش نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. کیونکہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی یعنی پارسا بن جاتا ہے. لٹا کر جوانی خدا یاد آیا تو کیا مزہ. پیسہ ہو، طاقت ہو، موقع ہو، ہر سامان گناہ میسر ہو، اور پھر وہ یہ گناہ نہ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ہوئی بات. پھر یہ ہے طہارت. اب ہم ذرا سا ذکر کر لیتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں. درویش کی عمر کیا ہوگی؟ پتہ نہیں درویش کی عمر کیا ہوگی. میں نے کوئی درویش سے ملاقات تھوڑی کی ہے یار. میں نے بھی سنا ہے کہ درویش آئے گا اور وہ حکومت کرے گا، بس. میں نے کوئی ٹٹول کے تو نہیں دیکھا درویش کو. کتنی عمر ہوگی، کون سی زبان بولے گا. جب آئے گا تو ہم سب دیکھ لیں گے درویش کو. آنکھیں بند کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. 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 لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل 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 اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ.
لا إله إلا الله موسى كليم الله 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 لا إله إلا الله عيسى روح 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله إلا هو المتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك بفضلك بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا دائم يا قديم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين जब दम आखिर हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर शाही मरहम साहब That's all for today. See you tomorrow.